اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ تھی، جس نے کئی صدیوں تک اسلامی دنیا پر حکومت کرتے ہوئے اس نے یورپ میں ویانا تک کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہرایا تھا۔ تاہم اس عظیم سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ایک بڑی ہی دلچسپ تاریخ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والی ان شخصیات کے بارے میں بات کریں گے جن کی بنائی ہوئی اس عظیم سلطنت نے 3 براعظموں پر حکومت کی تھی۔ ہم ابتدائی عثمانی تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ کیسے خانہ بدوش ترک جنگجوؤں نے وسطی ایشیا کے میدانوں سے ہجرت کرتے ہوئے اناطولیہ میں اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ 1071 عیسوی میں سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ ملازگرد میں فتح کے بعد اناطولیہ پہلی بار مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، جہاں سلجوکیوں نے اپنے عظیم سلطان الپ ارسلان کی قیادت میں اناطولیہ کے بیشتر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں اسلامی پرچم لہرایا، اور پہلی بار ترکوں نے اناطولیہ میں ہجرت کرنا شروع کی۔ یوں اس فتح کے بعد ترکوں کا اناطولیہ کے ساتھ ایک خاص طرح کا رشتہ قائم ہو گیا۔ ملازگرد کی جنگ میں فتح کے بعد ایک صدی کے اندر عظیم سلجوکی سلطنت کمزور ہوتے ہوتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، اور سوائے اناطولیہ میں سلاج کے روم کے سلجوکیوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ 1235 عیسوی میں مشرق سے اسلامی دنیا پر ایک نیا خطرہ منڈلانے لگا، اور وہ خطرہ منگولوں کا تھا۔ بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں نے ایرانی سطح مرتفع تک کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں منگول سلطنت قائم کر لی تھی۔ اناطولیہ میں موجود سلاج کے روم کے سلطان علاؤالدین کیقوباد کا دور حکومت سلجوکیوں کے عروج کا دور تھا، کیونکہ سلطان کیقوباد اول کے دور حکومت میں سلجوکی سلطنت فوجی اور تعمیراتی اعتبار سے گولڈن ایج آف سلاج کے روم کہلاتی تھی۔ یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے آباء و اجداد کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگولیا سے چنگیز خان اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کرتے ہوئے وسطی ایشیا تک کے علاقوں کو اس نے فتح کر لیا۔ چنگیز خان کے ترکمانستانی علاقوں پر حملے کے نتیجے میں وسطی ایشیا اور ایران کے بہت سے خانہ بدوش قبائل اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے اناطولیہ کی طرف نکل پڑے۔ انہی ترک قبائل میں سے ایک ترک قبیلہ کائی تھا۔ ترکمانستان سے تعلق رکھنے والے اس کائی قبیلے کو 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسلمان مورخ محمود الکاشکری نے اسے ان 22 ترک قبائل میں سے ایک کے طور پر منسوب کیا ہے، جو کہ اوغوز خان کے نسب سے نکلے تھے، جو ان تمام ترکوں کا جد امجد تھا۔ یوں عثمانی خاندان کا تعلق براہ راست عظیم اوغوز خان کے خون کے ساتھ ملتا ہے۔ 1220 عیسوی کے دوران کائی قبیلے نے مغرب میں اناطولیہ کی جانب ہجرت شروع کی۔ اس ہجرت کے دوران کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے 1227 عیسوی میں شمالی شام میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے وہ ڈوب کر شہید ہو گئے۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی کائی قبیلے کا نیا سردار بنا، اور وہ اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ میں سلاج کے روم کے اس وقت کے سلطان کیقوباد اول کے پاس چلا گیا۔ اس دوران سلاج کے روم میں کائی قبیلے سے پہلے بھی بہت سے ترک قبائل اناطولیہ میں موجود تھے، جو سلجوکی سلطان کو جنگجو مہیا کرتے تھے، اور یہ سلجوکی سلطان کے لیے غیر مسلموں کے علاقوں پر حملے کیا کرتے۔ یوں اب ارطغرل غازی اور ان کے جنگجو سلاج کے روم کے سائے تلے پروان چڑھنے لگے۔ 1230 عیسوی میں ارطغرل غازی نے اپنے 400 غازی جنگجوؤں کے ساتھ سلطان علاؤالدین کیقوباد اول کی مدد کی، جب ان کا خوارزمی شہزادے جلال الدین کے ساتھ یاسمین کی جنگ میں مقابلہ ہوا، جس میں سلجوکی سلطان کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور جلال الدین کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس جنگ میں ارطغرل غازی اور ان کے جنگجوؤں کی شاندار بہادری کے صلے میں سلجوکی سلطان نے کائی قبیلے کو اپنی سلطنت کے مغربی سرحدوں کے قریب دیار بکر کے پاس زمین تحفے کے طور پر دی۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد سلطان علاؤالدین کے حکم پر ارطغرل غازی کو انقرہ کے قریب سوغوت کا علاقہ دیا گیا، جو کہ اب عثمانیوں کا مستقل گھر بننے جا رہا تھا۔ یوں اگلے 20 سالوں تک کائیوں نے اپنی ہمسائی نیکیا کی سلطنت پر چھاپے مارنا شروع کیے۔ اس دوران بے شمار غازی جنگجو اور ترک قبیلے ارطغرل غازی کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ادھر سلاج کے روم کا سنہری دور سلطان علاؤالدین کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوغدائی خان کی منگول فوجیں اب اناطولیہ کی دہلیز پر کھڑی تھیں۔ کیونکہ نئے سلجوکی سلطان کے خسرو دوم نے اپنے مرحوم والد کی جنگی اور سفارتی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے
اس نے اپنے دور حکومت کا آغاز منگولوں کے خلاف جنگی تیاریوں کے ساتھ کیا۔ سلجوقی سلطان نے منگولوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے 1243 عیسوی میں اس نے منگولوں کے خلاف ایک مسلم عیسائی اتحاد تشکیل دیا، جہاں جارجیا کی عیسائی فوج بھی سلجوکیوں کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف لڑائی کے لیے کھڑی تھی، اور منگولوں اور سلجوکیوں کے درمیان کوسے داغ کی جنگ ہوئی، جس میں سلجوکیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بے شمار علاقوں پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس شکست کے بعد سلجوقی سلطان کے خسرو دوم منگولوں کا کٹھپوتلی حکمران بن گیا، اور بقیہ صدی میں سلجوقی سلطان کا اختیار آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اسی وجہ سے سلطنت کے آس پاس خود مختار گورنروں اور سرداروں نے اپنی اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لی تھیں، اور یوں جیسے جیسے سلجوقی سلطنت زوال کی طرف جا رہی تھی، کائی قبیلہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، اور اناطولیہ میں منگولوں کے کنٹرول کے بعد بے شمار ترک ہجرت کرتے ہوئے کائیوں کے پاس چلے آئے، اور یوں کائی قبیلہ فرار ہونے والے ترکوں کی ایک نئی پناہ گاہ بن گیا۔ یہاں اناطولیہ میں تقریباً 5 دہائیوں کے بعد ارطغرل غازی 1280 عیسوی میں قدرتی وجوہات کی بنا پر وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عثمان غازی کائیوں کا نیا سردار بنا۔ 1280 کی دہائی کے آغاز میں عثمان غازی اور ایناگول کے بازنطینی ٹیکفر آیا نکولا کے درمیان کچھ تنازعات ہوئے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور آیا نکولا کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں آیا نکولا کو شکست ہوئی۔ یوں 1280 عیسوی میں پہلی بار عثمان غازی نے کولاچا حصار قلعے پر رات کو حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور یوں عثمانی تاریخ میں پہلی بار عثمانیوں نے قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تھا۔ اس فتح کے بعد بازنطینی سرزمینوں میں مزید جنگوں کے لیے عثمان غازی کو اب ایک محفوظ اڈا مل چکا تھا۔ 1288 عیسوی میں ایناگول اور کراچا حصار کے ٹیکفروں نے ایک بار پھر عثمان غازی کو فتوحات سے روکنے کے لیے عثمان غازی کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں دوبارہ بازنطینیوں کو شکست ہوئی، اور یہ شکست بازنطینی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، اور ایک طویل محاصرے کے بعد عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے کو فتح کر لیا۔ یوں اب اگلے چند سالوں میں کائی قبیلے نے آہستہ آہستہ بیتھینیا کے بازنطینی شہروں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں کائیوں کی ملکیت میں شامل کر لیا۔ ان بے شمار فتوحات نے کائیوں کی شہرت کو اناطولیہ میں چاروں اطراف پھیلا دیا تھا، اور اس شہرت کی وجہ سے اناطولیہ اور دیگر اسلامی دنیا سے بے شمار غازی اور جنگجو جوگ در جوگ عثمان غازی کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، تاکہ وہ دشمن کے خلاف فتوحات حاصل کر کے مال غنیمت حاصل کر سکیں۔ ان فتوحات کے بعد عثمان غازی نے آہیوں کے مذہبی رہنما شیخ ایدابالی کی بیٹی بالا کے ساتھ شادی کر لی۔ عثمانی روایات میں آتا ہے کہ ایک رات جب عثمان غازی نے شیخ ایدابالی کے گھر میں قیام کیا تو اس نے ایک خواب دیکھا، جس میں عثمان کے سینے سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر اپنے پتوں اور شاخوں سے پھیل جاتا ہے۔ اگلی صبح جب عثمان غازی نے اپنا یہ خواب اپنے شیخ ایدابالی کو بتایا تو شیخ ایدابالی نے اسے بتایا کہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد اور اس کے جانشینوں کو زمین پر ایک بڑی حکومت دے گا۔ جیسے جیسے کائی قبیلہ طاقتور ہوتا گیا، سلاجقے روم کے اندر کمزوریاں روز بروز بڑھتی ہی چلی گئیں، کیونکہ اناطولیہ میں موجود ترک سردار سلجوقی سلطان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، جو کہ الخانی منگولوں کا ایک کٹھپتلی حکمران تھا۔ یوں اس صدی کے آخر تک یعنی کہ 1296 عیسوی تک اناطولیہ کے بیشتر امراء اور سرداران نے منگول تسلط سے آزاد ہونے کا ارادہ کر لیا، اور 1296 عیسوی میں سلجوقی سلطان کو الخانی منگولوں سے آزادی حاصل کرنے کی ناکام سازش کی وجہ سے منگولوں نے قید کر دیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف گورنروں اور سلطنت کے اچ سرداران نے جزیرہ نما میں اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے آزاد سلطنتیں بنا لیں۔ یوں 1299 عیسوی میں جمعے کی نماز کے دوران عثمان غازی نے بھی پایہ تخت پونیا سے اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے حکم دیا کہ سلجوقی سلطان کے بجائے خطبے میں اس کا نام پڑھا جائے، اور یہیں سے سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ 1301 عیسوی میں عثمان غازی نے اپنی برق رفتار فتوحات کے ساتھ انہوں نے ایناگول، کوپری حصار اور ینی شہر کے قصبوں پر حملہ کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، اور ینی شہر کے قصبے کو عثمانی دارالحکومت میں تبدیل کر دیا گیا، اور خود عثمان غازی اپنے خاندان کے ساتھ اس شہر کی دیواروں کے اندر منتقل کر دیے گئے۔
اس فتح کے بعد بہت سے مسلمان خاندان اور غازی جنگجوؤں کے خاندانوں نے اس نئے فتح ہونے والے شہر میں ہجرت کر کے رہائش اختیار کر لی، اور یوں پہلی بار ترک اپنی خانہ بدوش روایات کو چھوڑ کر شہروں میں آباد ہونا شروع ہوئے۔ اور اسی سال یعنی کہ 1301 عیسوی کے اختتام سے پہلے عثمانی افواج نے بڑے بازنطینی شہر نیکیا کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی۔ یہ وہ تاریخی شہر تھا جسے سلجوکیوں نے 1097 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران اسے کھو دیا تھا، اور اس کے بعد سے اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کے لیے یہ شہر علاقائی دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ یوں اپنے اناطولیائی صوبوں کو نظر انداز کرنے اور اپنی زمینوں میں متعدد ترک سرداروں کے قبضے کو روکنے میں ناکام رہنے کے بعد عثمان غازی کا نیکیا کی ناکہ بندی بازنطینی شہنشاہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا، جس پر بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے جنگی تیاریوں کا حکم دیا، اور 1302 عیسوی کے موسم گرما کے دوران اس نے ایشیا مائنر میں اپنی کھوئی ہوئی سرزمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فوجی مہم کا اعلان کیا۔ شہنشاہ کے بیٹے اور شریک حکمران مائیکل نے 1302 عیسوی کے شروع میں ان علاقوں میں اپنی ایک فوجی مہم شروع کی، تاہم اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ نے 2000 کی کمک قسطنطنیہ سے بازنطینی کمانڈر مزالون کی قیادت میں روانہ کی، جو ان علاقوں میں موجود مقامی بازنطینی ٹیکفروں کی افواج کے ساتھ مل کر نیکیا کی ناکہ بندی کو ختم کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ مزالون بہت جلد یالوا کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ اترا، اور وہ جنوب کی طرف بورسا شہر کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہاں وہ دوسرے عیسائی ٹیکفروں کے ساتھ مل کر عثمان غازی کے خلاف جنگی تیاریاں کر سکیں۔ مزالون بہت جلد یالوا کے ساحل میں اپنی فوج کے ساتھ اترا، اور وہ جنوب کی طرف بورسا شہر کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہاں وہ دوسرے عیسائی ٹیکفروں کے ساتھ مل کر عثمان غازی کے خلاف جنگی تیاریاں کر سکے۔ لیکن عثمان غازی کو بہت جلد اس حملے کی خبر مل گئی، اور انہوں نے بازنطینی کمانڈر مزالون کو راستے میں ہی روک لیا تھا، اور کیون حصار کے قریب عثمان غازی اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ عثمان غازی کے پاس اس وقت 5000 بہترین گھڑسوار جنگجو موجود تھے۔ عثمان غازی نے بازنطینی کمک کو ختم کرنے کے لیے 27 جولائی 1302 عیسوی کو انہوں نے مزالون کا راستہ روکا۔ مزالون کا لشکر پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھا، جن میں سے تقریباً 1000 سپاہی حال ہی میں بلکان سے کرائے کے فوجیوں کے طور پر بھرتی کیے گئے تھے۔ دیریں اثناء عثمان غازی کی افواج مختلف ترک سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ جلد عثمان غازی نے حملے کا حکم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ترک بازنطینیوں کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اس جنگ کے دوران بہت جلد وہ سپاہی جو کہ کرائے کے بھرتی کیے ہوئے تھے، انہوں نے قبل از وقت پسپائی اختیار کر دی، جس کی وجہ سے باقی بازنطینی فوج اب ترکوں کے رحم و کرم پر تھی، اور بے شمار بازنطینی اس مارکے میں مارے گئے، جبکہ باقی کا لشکر شمال کی طرف نیکومیڈیا کی جانب پیچھے ہٹنے لگا۔ یوں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ پہلی جنگ تھی جب عثمانیوں نے بازنطینیوں کو میدان جنگ میں شکست دی تھی۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی نے اپنی فوج کے ساتھ بیتھینیا کے دیہی علاقوں میں اپنی چھاپا مار کارروائیوں کو شروع کرتے ہوئے بے شمار بستیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ساحلی شہر گیملک پر بھی عثمان غازی نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یوں جنگ کے ایک سال بعد بازنطینی ٹیکفر پروسا، کائٹ، ایڈرانوس یعنی کہ اورہانلی، کیسٹل اور اولوباد کے عیسائی ٹیکفروں نے عثمان غازی کے خلاف ایک آخری کوشش کے طور پر عثمان غازی کو پسپا کرنے اور اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کی آخری کوشش کے طور پر جنگی تیاریاں شروع کی۔ بازنطینی گورنروں نے عثمانی دارالحکومت میں ینی شہر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عثمان غازی کو دشمن کے اس حملے کی خبر ملی تو انہوں نے فوری طور پر 5000 پر مشتمل فوج جمع کی اور ینی شہر کے قریب ڈیمبوس کے قریبی پہاڑی درے پر بازنطینی افواج سے ان کا مقابلہ ہوا۔ اگرچہ اس جنگ میں عثمان غازی کے مقابلے میں بازنطینی لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن دونوں لشکر ایک تنگ گھاٹی میں لڑنے پر مجبور تھے، اس لیے بازنطینی اپنی تعداد کا فائدہ اٹھا کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ یہ جنگ دونوں فریقین کے لیے ایک خون ریز جنگ ثابت ہوئی، جس میں کیسٹل قلعے کے بازنطینی ٹیکفر اور عثمان غازی کے بھتیجے ایدوگدو بے اس جنگ میں مارے گئے۔ بلاخر عثمان غازی اور ان کے بیٹے اور خان غازی کے ماتحت عثمانی فوجوں کے تابڑتوڑ حملوں نے آخرکار بازنطینی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ یوں اس طرح ڈیمبوس کی جنگ ایک بار پھر عثمانیوں کی فتح پر ختم ہوئی۔
جنگ کے بعد بازنطینی ٹیکفور اور ان کی فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں اور عثمان غازی کے غضب سے اپنے علاقوں کا دفاع کرنے کی آخری امید کے ساتھ وہ واپس اپنے قلعوں میں روانہ ہوئے۔ تاہم جنگ کے بعد کے کئی مہینوں میں عثمان غازی اور ان کے بیٹے اور خان کی قیادت میں عثمانی فوجیں تیزی کے ساتھ ایک ایک کر کے انہوں نے کائٹ، کیسٹل اور اولوباد کے قصبوں کا محاصرہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ بیتھینیا میں بازنطینیوں کی موجودگی کو مزید کم کر دیا گیا اور یوں ان علاقوں میں عثمان غازی ایک بار پھر نیکیا کی ناکہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ کراچا حصار قلعے کی فتح کے بعد عثمان غازی نے تراکلی اور گوینک شہر میں اپنی فوجیں روانہ کی، جنہوں نے تراکلی اور گوینک شہروں میں قبضہ کر کے اسے قیوں کی ملکیت میں شامل کر لیا۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمان غازی کی فتح کی پالیسی سے بورسا اور ازنیک کے شہروں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ عثمان غازی کی فوجیں تراکلی اور گوینک شہر سے پائے تخت سقوط واپس آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد عثمان غازی نے کوئی مزید فتح نہ کی اور انہوں نے اگلے 7 سال تک بازنطینی سلطنت پر حملہ نہ کیا اور اس علاقے کے جاگیرداروں اور عیسائی ٹیکفروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ادھر الخانی سلطنت کے پائے تخت تبریز میں 1295 عیسوی میں غازان خان نے الخانی سلطنت کا تخت سنبھال لیا۔ غازان خان منگول، چینی، عربی، فارسی، تبتی اور ترک زبان بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جلد غازان خان امام قطب الدین شیرازی امیر نوروز کی کوششوں سے مسلمان ہو گیا اور اس نے ہزاروں منگولوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اور یوں اگلے 9 سال تک الخانی سلطنت مسلمان ہو گئی۔ ادھر اناطولیہ میں 1298 عیسوی میں الخانی سلطنت کے منگول گورنر سلیمیس نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ غازان خان کے خلاف بغاوت کر دی، جس پر اناطولیہ کے ترک جنگجوؤں نے الخانیوں کے خلاف منگول کمانڈر سلیمیس کی مدد کی، جبکہ مملوک سلطنت نے 20,000 گھڑسوار فوج بھیج کر الخانی باغی کمانڈر سلیمیس کی مدد کی۔ غازان خان نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر قتلک شاہ کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بغاوت کے دوران سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم تخت چھوڑ کر فرار ہو گئے اور یوں سلجوقی تخت خالی ہو گیا، جبکہ منگولوں کی یہ دونوں فوجیں ارض روم شہر کے قریب ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طویل خونریز جنگ کے بعد آخر باغی کمانڈر سلیمیس کو شکست ہوئی اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ جب اناطولیہ میں الخانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم نے تخت چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تو سلجوقیوں کی رہی صحیح طاقت بھی جاتی رہی اور یوں سلجوقی سلطان کے نہ ہونے پر مختلف امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لیں۔ دوسری جانب الخانی کمانڈر کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد باغی منگول کمانڈر سلیمیس کے سپاہی مغرب کی جانب فرار ہو گئے، جہاں انہوں نے عثمان غازی کی سرزمینوں میں قدم رکھا اور انہوں نے عثمان غازی کی اطاعت قبول کر لی اور عثمانی فوج میں شامل ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ عثمان غازی کی فوجی طاقت کا خوف بازنطینی ٹیکفروں کے دلوں میں بڑھتا گیا اور وہ اب عثمان غازی سے ڈرنے لگے۔ اسی سال یار حصار قلعے کے ٹیکفر نے بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کے ساتھ اتحاد کرنے کے ارادے سے اپنی بیٹی ہولوفیرا کی شادی طے کر دی۔ ویسے کہنے کو تو یہ صرف ایک شادی تھی، لیکن اس شادی میں اصل منصوبہ عثمان بے کو دعوت دے کر انہیں شہید کرنا تھا۔ ایناگول، یار حصار اور بیلیجک قلعے کے ٹیکفروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عثمان غازی جو کہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کو ہم اس شادی میں دعوت دیں گے، اور انہوں نے اس شادی کے دوران عثمان غازی کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم ہارمن کایا شہر کے ٹیکفر میخائل کوسس کی عثمان غازی کے ساتھ دوستی تھی اور ان کے عثمان غازی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ میخائل کوسس کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن میخائل کوسس نے دوست ہونے کے ناطے دوستی کا حق ادا کیا اور اس نے عثمان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیسے رومی ٹیکفر شادی کے بہانے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ جب عثمان غازی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے کمانڈروں اور سرداروں کی مشاورت سے ایک شاندار منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت بیلیجک قلعے میں جو خواتین تحائف لے کر جائیں گی وہ خواتین کے بجائے خواتین کے لباس میں ملبوس مجاہدین ہوں گے
اور مناسب وقت آنے پر مجاہدین اپنے ہتھیار نکال کر سپاہیوں پر حملہ کر دیں گے اور بیلیجک قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، اور اس دوران بیلیجک قلعے کے باہر چھپے مجاہدین قلعے میں داخل ہو کر بیلیجک قلعے کو فتح کر لیں گے۔ اس منصوبے کا دوسرا حصہ شادی کی دعوت تھی، جس میں یہ طے پایا کہ عثمان غازی اس شادی میں جائیں گے اور تحفے کے طور پر وہ اپنے ساتھ تیل اور شہد کے بھرے ہوئے بیرل لے کر جائیں گے، لیکن ان شہد اور تیل کے ڈرموں میں دراصل عثمان غازی کے سپاہی ہوں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ جب رات کے سپہر تمام سردار اور ٹیکفر اور رومی سپاہی نشے میں دھت ہوں گے تو تب انہیں مار دیا جائے گا۔ اس منصوبے کا تیسرا حصہ اناگول شہر تھا، جہاں پر ترک و دلپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کریں گے۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر نے شادی کا یہ پروگرام بیلیجک قلعے کے ساتھ موجود ایک گاؤں میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر عثمان غازی بھی شادی کے لیے مکمل تیار تھے۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کو شہد اور تیل کے بیرل میں رکھ کر انہیں چھپا دیا، اور وہ اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے اپنے شہر سوغوت سے روانہ ہوئے۔ عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے خواتین کے بھیس میں سپاہی جو کہ اس شادی کے لیے بیلیجک قلعے میں تحفے اور تحائف لے کر جا رہے تھے، وہ خواتین یعنی کہ عثمان غازی کے سپاہی بیلیجک قلعے میں ہتھیاروں کے ساتھ جو کہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے داخل ہوئے۔ یوں خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے ہتھیاروں سے لدے چکڑے شہر میں داخل کیے۔ اب چونکہ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کی شادی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اور سپاہی شادی میں گئے ہوئے تھے، اور بیلیجک قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یوں بیلیجک قلعے کو فتح کرنا مجاہدین کے لیے اب زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے شہر کے محافظوں پر حملہ کر دیا، اور اس دوران انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور باہر چھپے عثمان غازی کے مزید 100 مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ یوں بیلیجک قلعے کو بہت جلد فتح کر لیا گیا، کیونکہ اس دوران کائی سپاہیوں کو کسی بھی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ادھر دوسری جانب رومی ٹیکفر بیلیجک قلعے کی فتح کی خبر سے بے خبر اپنی شادی میں عثمان غازی کو قتل کرنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا، تاہم وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں جال کے اندر ایک اور جال ہے، اور عثمان غازی نے اس کے لیے بہترین جال بچھایا ہوا ہے۔ اس شادی کے دوران جب لوگ شراب کے نشے میں مدہوش ہونے لگے تو عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کو شہد اور تیل کے ڈرموں میں سے نکالا، اور اپنے مجاہدین کے ساتھ انہوں نے اچانک شادی پہ آئے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کو مجاہدین نے پکڑ کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیا، اور جو عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق پہلے بیلیجک قلعے پر قبضہ ہو گیا اور اس کا ٹیکفر بھی مارا گیا۔ اس دوران اناگول شہر میں ترک و دلپ نے سلجوقی سلطان کی طرف سے بھیجے گئے ہتھیاروں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ادھر عثمان غازی نے بھی وقت ضائع کیے بغیر یار حصار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اناگول شہر میں جہاں پر ترک و دلپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب محاصرے میں شدت اختیار کی تو اناگول کے شہری جو کہ اپنے ٹیکفر آیا نکولا کے ظلم کی وجہ سے پریشان تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قراچہ حصار کے عیسائیوں کے ساتھ عثمان غازی کس قدر ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ کس قدر خوشحال ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اناگول شہر پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے تاکہ وہ آیا نکولا کے ظلم سے بچ جائیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس دوران عثمان غازی یار حصار قلعے کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوجوں کے ساتھ اناگول کی جانب بڑھنے لگے تاکہ وہ ترک و دلپ کی مدد کر سکیں اور اناگول پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے۔ عثمان غازی کے آنے پر اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور اناگول شہر عثمان غازی کی سلطنت میں شامل ہو گیا، اور اس محاصرے کے دوران اناگول ٹیکفر مارا گیا۔ اس طرح عثمان غازی نے 3 شہروں کو فتح کر لیا اور اناگول، بیلیجک اور یار حصار قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یوں عثمان غازی کی سلطنت کی سرحدیں اب تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ادھر الخانی سلطنت میں کہا جاتا ہے کہ اسی سال جب عثمان غازی نے یہ فتوحات حاصل کی تھیں تو سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم کو منگولوں نے اپنے پایہ تخت تبریز میں انہیں پھانسی دے دی۔
سلجوکی سلطان کی موت کے بعد سلجوکیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اناطولیہ میں موجود سلجوکیوں کی یہ آخری سلطنت یعنی کہ سلاجقہ روم کا خاتمہ ہو گیا اور اناطولیہ میں امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لی۔ اس سیف الملوکی کے دور میں عثمان غازی نے اپنی ایک آزاد ریاست یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور یوں 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ اناطولیہ میں موجود سلجوکی سلطنت کا پہلا دارالحکومت ازنیک شہر تھا، جو کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران سلجوکیوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، جس کے بعد سلجوکیوں کو مجبوراً اپنا دارالحکومت ازنیک سے کونیا منتقل کرنا پڑا۔ تاہم سلجوکیوں کی بڑی خواہش تھی کہ ازنیک شہر کو وہ واپس حاصل کر سکیں، کیونکہ ازنیک شہر کو سلجوکی اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے تھے۔ ازنیک شہر جس نے سلجوکیوں کو پسپائی پر مجبور کیا تھا، اب وہ رومیوں اور سلجوکیوں کے درمیان ایک سرحد بن گیا تھا۔ تاہم خانہ بدوش ترک اکثر اپنے ریوڑ چڑھانے کے لیے رومی سرزمین میں داخل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں سرحد کے اس پار اچھی سطح مرتفع کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنی مویشیوں کو چرا سکیں۔ دوسری جانب مشرقی رومی گورنر اپنی سرزمین پر ترکمانوں کی آمد سے بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے ترکوں کو روکنے کے لیے سرحد کے 7 قلعوں کی ایک لمبی قطار بنا دی تاکہ ترکمان رومیوں کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں۔ 1176 عیسوی میں سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان میرو کیفلون کی جنگ ہوئی، جس میں سلجوکی سلطان کلچ ارسلان کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ اتنے ہی سلجوکیوں کے ہاتھ قیدی بنے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد رومی شہنشاہ نے سلطان کلچ ارسلان سے امن کی پیشکش کی اور صلح کی درخواست کی، جس پر سلطان کلچ ارسلان نے صلح کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنی پہلی شرط یہ رکھی کہ رومی سرحد کے قریب تعمیر کیے گئے تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا جائے، جس پر شہنشاہ نے ان تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا۔ ازنیک شہر کو فتح کرنے کی خواہش سلجوکیوں کے دل سے کبھی بھی نہ نکلی۔ انہوں نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن سلجوکی کبھی بھی ازنیک شہر کو فتح نہ کر پائے۔ لہٰذا کئی قبیلے کے سردار عثمان غازی نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ سلجوکی سلطنت کی جانب سے سرحدی علاقوں کے سردار اعلیٰ تھے۔ اناطولیہ میں سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے بعد جب مختلف علاقوں میں گورنروں اور امراء نے خود مختار ریاستیں قائم کی، تو اس وقت عثمان غازی نے بھی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، جس کے بعد انہوں نے پہلے کاراچا حصار، یار حصار اور ایناگول شہر کو اپنی مدد آپ کے تحت فتح کیا، اور ان ابتدائی فتوحات کے بعد اب عثمان غازی کی نظر سلجوکی سلطنت کے پرانے پائے تخت ازنیک شہر کی جانب تھی۔ جب عثمان غازی نے اپنی سلطنت کے قیام کے بعد آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، تو بیتھینیا کے علاقوں کے عیسائی گورنر عثمان غازی سے خوف زدہ ہونے لگے، لیکن شہروں کے ٹیکفروں اور گورنروں کے علاوہ شہر کی عام آبادی عثمان غازی کے ساتھ تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد عثمان غازی ان کے علاقوں کو فتح کر کے یہاں ان پر حکومت کرے۔ عثمان غازی کے دور کا ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ازنی کے گورنر نے اپنے عیسائی شہریوں پر ڈاکوؤں جیسا ظلم کیا۔ عثمان غازی کی حکومت کے تحت آنے والے رومی لوگوں نے بتایا کہ عثمان غازی نے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، اور یوں باقی رومی علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے شہروں کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ بیلیجک، یار حصار اور ایناگول کی فتح کے بعد عثمان غازی نے آس پاس کے علاقوں میں اپنی فتوحات کو جاری رکھا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے 1301 عیسوی میں ینی شہر اور کوپری حصار قلعے پر حملہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں داخل کر لیا، جبکہ عثمان غازی نے ینی شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالخلافہ قرار دیا۔ ینی شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا پایہ تخت بنانے کے بعد اب عثمان غازی کا اگلا نشانہ ازنیک شہر تھا، جسے فتح کرنے کے لیے عثمان غازی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جلد عثمان غازی نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کیں اور وہ اس اہم ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے ینی شہر سے نکلے۔ عثمان غازی نے ازنیک شہر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، اور اس کی ناکہ بندی کرتے ہوئے انہوں نے ازنیک شہر کو آنے والے تمام راستوں پر ناکے لگا دیے، اور یوں ازنیک شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کا تمام گزر بسر شہر کے اندر موجود غلے پر تھا، کیونکہ شہر سے باہر عثمانی فوجیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بے چینی کے ساتھ ازنیک شہر پر حملے کر رہی تھیں۔
عثمان غازی کے اس محاصرے کی خبر جب قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس دوم کو ملی تو وہ اس خبر سے بے حد پریشان ہوا۔ اس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رومی شہنشاہ اندرونیکوس نے 7,000 کرائے کے فوجیوں کی ایک فوج تیار کی اور جلد شہنشاہ کی یہ نئی فوج بحری جہاز میں سوار ہو کر ازنیک شہر کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئی۔ روانگی سے پہلے شہنشاہ نے بورسا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے ٹیکفروں کو پیغام بھیجا کہ وہ عثمان غازی کے خلاف جتنی زیادہ فوج ہو سکے جمع کریں تاکہ وہ عثمان غازی کو ختم کرنے کے بعد اپنے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر سکیں، جس کے بعد ان عیسائی ٹیکفروں نے عثمان غازی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران قسطنطنیہ میں عثمان غازی کا ایک جاسوس موجود تھا جس نے عثمان غازی کو ان تمام حالات سے آگاہ کیا کہ ایک بڑی فوج عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے جاسوس نے یہ بھی خبر بھیجی کہ بورسا اور اس کے آس پاس کے شہروں کے ٹیکفروں نے شہنشاہ کے حکم پر عثمان غازی کے خلاف فوج جمع کر لی ہے اور وہ شہنشاہ کے انتظار میں ہے۔ اس خبر کے بعد عثمان غازی پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں قسطنطنیہ سے آنے والے نئے لشکر کا خطرہ تھا، جبکہ مغرب کی جانب انہیں رومی ٹیکفروں کی جانب سے خطرہ تھا جنہوں نے عثمان غازی کے خلاف اپنی فوجوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس خبر نے عثمان غازی کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن جلد عثمان غازی نے اس مشکل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان غازی نے فوراً فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم ازنیک شہر کا محاصرہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد عثمان غازی اس محاصرے کو چھوڑ کر اپنی فوجوں کے ساتھ واپس ینی شہر چلے گئے۔ ادھر رومی فوجیں جمع ہو کر آنے والے رومی کمانڈر مزالون کے ماتحت ینی شہر پر حملے کے لیے جمع ہو گئے۔ عثمان غازی جلد اس لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے پائے تخت ینی شہر سے نکلے۔ 27 جولائی 1302 عیسوی کی رات کو عثمان غازی کی فوجیں بازنطینی سلطنت کی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوئیں۔ رات کو عثمان غازی نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی اور صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے عثمان غازی نے اپنے ہر اول دستے کو حملے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب رومی فوج کا کمانڈر مزالون لشکر کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بہترین گھڑسوار دستے تھے، جبکہ ان گھڑسوار دستوں کے آگے پیدل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ یوں رومی کمانڈر مزالون نے عثمان غازی کے ابتدائی حملے کو روکنے کے لیے اپنے نیزہ برداروں کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں روک سکیں۔ جب عثمان غازی کا ہر اول دستہ رومی فوج سے مقابلے کے لیے لشکر کے پاس پہنچا تو اس وقت رومی کمانڈر مزالون نے ایک چال چلی۔ اس نے سب سے پہلے تو عثمان غازی کے حملے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی عثمان غازی کا ہر اول دستہ اس کے پیدل دستے کے ساتھ ٹکرایا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ اس دوران رومی فوج عثمان غازی کے ہر اول دستے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ عثمان غازی دور کھڑے جب انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج کے گھڑسواروں نے دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیر لیا ہے تو عثمان غازی اپنی باقی ساری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ عثمان غازی نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ رومیوں پر سخت ترین حملہ کیا۔ عثمان غازی کے میدان جنگ میں اترنے کے بعد ہر اول دستہ جو کہ رومیوں کے نیزہ بردار دستوں کے ساتھ نبرد آزما تھا، اس نے یکدم پیچھے ہٹ کر باقی رومی فوج سے جنگ لڑنا شروع کر دی اور رومی فوج چاروں اطراف سے عثمان غازی کی فوجوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رومی جنرل نے اپنے نیزہ بردار دستوں کو حملے کا حکم دیا، تاہم نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عثمان غازی کے اس حملے سے بے حد گھبرا گئے تھے۔ عثمان غازی رومی گھڑسوار دستوں پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں ڈھالیں ٹوٹ رہی تھیں، گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اس دوران ایک بار پھر رومی کمانڈر نے اپنے پیدل دستوں کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس بار پھر پیدل نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے ڈھالیں وہیں پھینکیں اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس دوران رومی فوج کا بیشتر حصہ یا تو عثمان غازی اور ان کی سپاہیوں کے تلوار کا نشانہ بن چکا تھا، جبکہ باقی کے رومی سپاہیوں نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور یوں رومی فوج یہ جنگ ہار گئی اور یوں رومی فوج کا سپہ سالار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عثمان غازی کو اس جنگ میں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی۔
اس جنگ میں فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمان غازی کے ہاتھ لگے۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور ان کی شہرت تمام دنیائے اسلام میں پھیل گئی۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کی خبر سننے کے بعد دنیائے اسلام کے تمام گوشوں سے مجاہدین جوک در جوک عثمان غازی کی سلطنت میں ہجرت کرنے لگے۔ یوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد عثمان غازی کی فوجوں کی تعداد رومی فوج سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اور کچھ ہی عرصے کے اندر سلطنت عثمانیہ نے عسکری، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے کافی شہرت اور دولت حاصل کر لی تھی۔ بازنطینی سلطنت کے اناطولیہ میں موجود شہروں میں سب سے اہم ترین شہر بورسا، ازنیک یعنی کہ نائکیا اور ازمیت یعنی کہ نیکومیڈیا تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہیں، اس کے باوجود عثمان غازی نے ان شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے پہلے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کیا۔ پھر عثمان غازی نے سب سے پہلے بورسا شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا کے اطراف کے علاقوں کو پہلے فتح کیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا شہر کے قریب موجود 3 اہم ترین قلعوں کیسٹل، ایندرینوس اور کیٹ قلعے کو فتح کیا، جس کے بعد اب بورسا شہر کی فتح عثمان غازی کے لیے قدرے آسان ہو گئی تھی۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا شہر کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس کے قریب 2 نئے قلعوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ بورسا شہر کی ناکہ بندی کر کے اسے فتح کیا جا سکے۔ ان قلعوں کی تعمیر کے بعد عثمان غازی نے یہاں پر اپنی فوجوں کو جمع کیا تاکہ کوئی بھی کمک یا رسد اس شہر کو نہ مل سکے۔ عثمان غازی کی گزشتہ فتوحات کی وجہ سے اناطولیہ اور مشرق وسطیٰ سے ہزاروں جنگجو اور مجاہدین سلطنت عثمانیہ میں جمع ہو چکے تھے، جو کہ اب عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے۔ ان مجاہدین کو روکنا بہت مشکل کام تھا، جو کہ غزہ اور جہاد کی محبت میں جل رہے تھے۔ انہیں اب انتظار تھا تو عثمان غازی کا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر نئے شہروں کو فتح کر سکیں۔ اس دوران چونکہ بورسا کے گرد و نواح کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا، اس لیے ازنیک اور ازمیت کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے، اب ان شہروں کی فتوحات کے لیے عثمان غازی کو کسی ایسے اتحادی کی تلاش تھی جو کہ ان علاقوں اور ان خطوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اس غرض کے لیے عثمان غازی نے ہارمن کایا قلعے کے ٹیکفر میخائیل کوسس سے مدد کی درخواست کی۔ میخائیل کوسس جو کہ ایک رومی ٹیکفر تھا، لیکن اس کے عثمان غازی کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات تھے۔ ہارمن کایا کے ٹیکفر میخائیل کوسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان غازی کے پاس یعنی شہر جا پہنچا۔ اس نے نہ صرف عثمان غازی کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ اس نے عثمان غازی کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب عثمان غازی نے سنا کہ عیسائی قلعے کا ٹیکفر میخائیل کوسس مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اب چونکہ میخائیل کوسس عثمان غازی کا دوست بھی تھا، تو یہ سننے کے بعد عثمان غازی بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ عثمان غازی کی خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ یوں عثمان غازی کے ہاتھ پر میخائیل کوسس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد میخائیل کوسس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بورسا شہر کی فتح کے لیے عثمان غازی نے کچھ ضروری تیاریاں کیں اور انہوں نے عبداللہ میخائیل اور سالتو کو حکم دیا کہ وہ اور خان غازی کے ساتھ کراچا حصار قلعے میں رہیں اور شہزادے اور خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ادھر عثمان غازی نے جنگی تیاریوں کو مکمل کیا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لبلوچے نامی بازنطینی قلعے کے سامنے جا پہنچے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لبلوچے قلعے کے عیسائی ٹیکفر نے بغیر جنگ لڑے اور بغیر کسی مزاحمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور عثمان غازی نے بغیر جنگ لڑے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ عثمان غازی اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد عثمان غازی اپنی فوجوں کے ساتھ آگے چلے گئے اور 1305 عیسوی میں انہوں نے لیفکے اور چادریلو ان دونوں قلعوں کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنی فوجوں کے ساتھ میکیسے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یہاں سے عثمان غازی اق حصار قلعے جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی ٹیکفر نے عثمانی فوج کے سامنے سخت ترین مزاحمت کی اور اس نے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں عثمان غازی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ تھوڑی دیر تک جاری رہی کیونکہ عثمان غازی کے مجاہدین نے جلد عیسائی لشکر کو منتشر کر دیا تھا
और ईसाई फौज किले की जानिब पीछे हटने लगी और एक मुख्तसर तरीन मुहासरे के बाद उस्मान गाजी ने इस शहर को भी फतह कर लिया। इस फतह के बाद उस्मान गाजी अपने लश्कर के साथ गेवे शहर जा पहुंचे। यहाँ के ईसाई गवर्नर ने उस्मान गाजी के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया, जिस पर उस्मान गाजी ने इस शहर का सख्त तरीन मुहासरा शुरू किया और कुछ ही दिनों के अंदर ये किला भी फतह हो गया। इन फतूहात के बाद उस्मान गाजी अपनी फौज के साथ वापस कराचा हिसार किले की जानिब रवाना हुए। जब उस्मान गाजी अपनी फौज के साथ बाज़ंतीनी क़लों की फतूहात में मसरूफ़ थे तो इस दौरान चवदार तातार ने मौके गनीमत समझते हुए सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया था। ये चवदार कत्लो गारत गिरी के लिए बहुत मशहूर थे। चवदार दरमियान के रास्ते उस्मानी सरजमीन में दाखिल हुआ था और इसने बाज़ारों को लूट लिया और आम शहरियों का कत्लेआम किया। इस हमले की खबर जब कराचा हिसार किले में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान को मिली तो वो मुख्स चंद 100 सिपाहियों के साथ कराचा हिसार किले से इन वहशी डाकुओं का काम तमाम करने के लिए निकले। शहजादे और खान ने अपने मुजाहिदीन के साथ इन डाकुओं पर घात लगाकर हमला किया। इनमें से बेशतर को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि बाकी डाकुओं को ओरहान ने जिंदा पकड़ लिया और चंद एक ही जिंदा जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। इस फतह के बाद उस्मान गाजी का बेटा ओरहान कैदी डाकुओं को अपने साथ कराचा हिसार शहर ले आया। यहाँ ओरहान का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान उस्मान गाजी भी अपनी फौज के साथ कराचा हिसार किले में पहुंच चुके थे और जब उस्मान गाजी को अपने इस बेटे की फतह की खुशखबरी मिली तो वो बहुत हैरान हुए। इन्होंने देखा कि इनका बेटा ओरहान इनकी सोच से ज्यादा बालिग है और इसने मैदान जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया है। तो इस पर उस्मान गाजी ने अपने इस बेटे को सिपाहियों का सरदार मुकर्रर किया ताकि इसकी सलाहियतें मजीद निखर कर सामने आ सकें। इसके बाद उस्मान गाजी ने अब्दुर्रहमान गाजी, आकचा कोचा, कोनूर अलब जैसे कमांडरों को ओरहान के ज़ेरे कमान इन्हें करासीस किले को फतह करने के लिए रवाना किया। ये शहर इंतहाई नाकाबिले तस्खीर जगह पर मौजूद था, जहाँ पर इसके एक तरफ तो पानी था जबकि बाकी इतराफ ज़मीन थी। उस्मान गाजी ने अपने बेटे को ये मुहिम इसलिए सौंपी ताकि इसकी जंगी सलाहियतें मजीद खुलकर सामने आएं। ओरहान अपनी फौज के साथ जब करासीस शहर के करीब पहुंचे तो इन्होंने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें से फौज का पहला हिस्सा किले के पीछे जाकर छुप गया, दूसरे हिस्से ने किले के सामने दरख्तों में छुपकर घात लगा ली, जबकि फौज के तीसरे हिस्से के साथ ओरखान खुद किले के सामने इन्होंने पड़ाव डाल लिया। करासीस किले के टेकफुर ने जब देखा कि उस्मानी फौज का एक छोटा सा दस्ता शहर के बाहर पड़ाव डाले हुए है तो वो अपने सिपाहियों के साथ शहर से बाहर निकलकर इसने उस्मानी फौज पर हमला कर दिया। एक मुख्तसर सी जंग के बाद ओरखान ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिस पर ईसाई टेकफुर ने यह समझा कि उस्मानी मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं और वो तकरीबन ये जंग फतह कर चुका है। लेकिन इसे क्या पता था कि ये दरअसल उस्मान गाजी के बेटे ओरखान की एक चाल है। शहर के तमाम सिपाही माले गनीमत की लालच में उस्मानी फौज का पीछा करने लगे कि इसी दौरान किले के पीछे मौजूद उस्मानी दस्ते ने शहर को खाली देखकर तेजी के साथ शहर में दाखिल होकर करासीस शहर को फतह कर लिया। उधर जब ओरहान भागते हुए अपनी घात लगाए हुए सिपाहियों के पास पहुंचे तो इन्होंने छुपे हुए सिपाहियों को इशारा किया, जिस पर उस्मानी सिपाही घात से बाहर निकले और इन्होंने रोमियों पर चारों इतराफ से हमले शुरू कर दिए, जो कि तेजी के साथ उस्मान गाजी के सिपाहियों का पीछा कर रहे थे। ओरहान गाजी ने करासीस किले को कोनूर अलब के हवाले किया और खुद अपनी फौज के साथ अकियाजी किले की फतह के लिए रवाना हुए, जबकि आकचा कोचा फौज के तीसरे हिस्से के साथ शुमाल की जानिब रवाना हो गए। अकियाजी शहर का मुहासरा एक तवील अरसे तक जारी रहा और आखिरकार ओरहान ने इस किले का मुहासरा कोनूर अलब के हवाले करते हुए हैंदक किले की तरफ पेशकदमी करने लगे। शहजादे ओरखान ने हैंदी किले के टेकफुर को अमन की पेशकश की, लेकिन टेकफुर ने अमन की बजाय जंग का इंतखाब किया, जिस पर ओरहान ने अपनी फौजों के साथ शहर का मुहासरा शुरू कर दिया और जल्द मुहासरे से तंग आकर शहर के टेकफुर ने हथियार डाल दिए और ये शहर भी उस्मान गाजी की सल्तनत में शामिल कर लिया गया। 1314 ईस्वी में उस्मान गाजी ने बोरसा शहर का मुहासरा शुरू किया था। ये मुहासरा कमो पेश 10 साल तक जारी रहा
اور بالآخر 1324 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا گیا، اور ترک فوج اورحان غازی کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بورسا شہر میں داخل ہوئی۔ عثمان غازی اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھے، لیکن وفات سے قبل اورحان یہ خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے۔ عثمان غازی نے اورحان کی ہمت اور بہادری کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام عوام کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بورسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق عثمان غازی کو بورسا شہر میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری تھے۔ ان کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، انہیں قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی، اور انتظام حکومت میں ان کی دانشمندی عوام کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ان کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ عوام کی بہبودی ان کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی ان کا مطمئن نظر تھا۔ قرون اولا کے مجاہدین کی طرح ان کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت انہوں نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یعنی شہر میں ان کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جوہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی ان کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑی بیل اور بھیڑیوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحے کے علاوہ پس یہی ان کی ساری کل کائنات تھی۔ عثمان غازی نہایت فیاض، رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب ان کی تلوار، جو کہ ابھی تک محفوظ ہے، ان کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ 1281 عیسوی میں جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو اس وقت کائی قبیلے کے پاس صرف سوغوت شہر یا پھر اس کے علاوہ ایک دو قبائل کی قیادت تھی، جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے اس قبائلی سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہیں اپنے والد ارطغرل غازی سے ملی تھی۔ اگرچہ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی، لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار یا پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ تھی، یہاں تک کہ ابھی تک عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے اورحان غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کافی کوششیں کرنی پڑیں۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اورحان بے کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہیں اپنے والد عثمان غازی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ جب بورسا کا محاصرہ جاری تھا تو انہوں نے 1321 عیسوی میں مدانیہ پر قبضہ کر لیا اور وادی اسقاریہ سے بحیر اسود کے ساحل تک کے علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے کونور علب کو روانہ کیا، جبکہ آکچا کوچا کو انہوں نے ازمید کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عثمان غازی کے یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دوزہ اور اس کے گرد و نواح اور سپانچا جھیل کے گرد و نواح کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی نے یالوا کو بھی فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے جو کہ ان کے بعد تخت کے امیدوار تھے۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا علاؤ الدین اور دوسرا چھوٹا بیٹا اورحان تھا۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی علاؤ الدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی، لیکن علاؤ الدین نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ علاؤ الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظامی مملکت کی ذمہ داری قبول کی،
یعنی کہ تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بار اٹھانا قبول کیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاؤ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کیا اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ علاؤ الدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا، جو ینیچڑی فوج کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کی دہشت اور بہادری کے بل بوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ میں قدم جمائے رکھے۔ فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل 1326 عیسوی کو بورسا شہر کی فتح کے بعد بورسا جیسے 2 اہم مقامات ازنیک اور ازمیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنیک ایک صنعتی شہر تھا جو کہ بورسا سے بھی بڑا تھا، جبکہ ازمیت ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔ اگر اورحان غازی ان 2 شہروں کو فتح کر لیتے تو عثمانیوں کے پاس اہم ترین شہر ہوتے اور رومی بحر مارمرا میں اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو جاتے۔ ازنیک شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے خلیج ازمیت کے جنوبی ساحلوں کو کارا مرسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ کنڈیرا کے آس پاس کے علاقے کو آکچا کچا نے اور کارتل کے قریب اسکودار اور اس کے شمال میں سماندرا قلعے کو کنور الب اور عبد الرحمن غازی نے فتح کر لیا تھا۔ ازنیک شہر کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کے آخری ایام میں شروع ہوا تھا۔ اورحان غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے اس شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی اور محاصرے کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ اس دوران مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ازنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے۔ لیکن ازنیک شہر چاروں طرف سے سخت ترین دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے یہ زیادہ محفوظ تھا اور تعمیر کے لحاظ سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈاکس کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک تھا، جس نے اس مشرقی رومی سلطنت کے شہر کو بہت زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ اناطولیہ میں حالات کی سنگینی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم نے اندرونی بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے فوج کی سربراہی کی اور 1329 عیسوی میں وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینڈرونیکوس اس امید پر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا کہ وہ اورحان غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورحان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لے گا۔ ادھر جب اورحان غازی کو یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورحان سے جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ازمیت چلے گئے۔ دیری اثنا رومی شہنشاہ نے گیبزے اور ایسکی حصر شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 10 جون کی صبح کو جب آگ برساتا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پہاڑوں کے اوپر اپنے بہترین تیر انداز کو بٹھایا، جبکہ اس کے عقب میں بحیرہ مرمرا کا سمندر تھا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمانیوں کو میدان جنگ کی طرف کھینچ کر وہاں ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورحان غازی پہاڑی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
اور اس منصوبے کے مطابق اورخان غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل گھڑ سواروں کا ایک دستہ میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دراصل ایک جنگی چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اورخان غازی کے من پسند کے میدان میں آئے، جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے۔ لیکن رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے یہ جلد محسوس کر لیا کہ یہ ایک جال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے جواباً عثمان غازی کے گھڑسواروں پر تیر برسائے۔ اورخان غازی کے گھڑسوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے۔ اس نے یہ حملہ کئی بار دہرایا، جس سے شہنشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے تیراندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھڑسواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اورخان غازی کا یہ ہرول دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہو گیا۔ اورخان غازی نے تازہ دم گھڑسوار دستے میدان جنگ میں اتارے اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ اورخان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب آ گئی۔ شہنشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھڑسواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور جلد رومی ہیڈ کوارٹر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے رومی فوج میں شدید انتشار پیدا کر دیا، جس پر اورخان غازی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا۔ رومی شہنشاہ اپنی فوج میں پھیلی ہوئی اس افراتفری کو روک نہ سکا اور وہ خود اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا، جبکہ فوج کا کچھ ہی حصہ جہازوں میں سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن باقی رومی فوج اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ وہ جان بچا کر کشتیوں میں سوار ہو سکیں اور زندہ واپس قسطنطنیہ پہنچ سکیں۔ رومی فوج کا کچھ حصہ اورخان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، باقی کے سپاہی اورخان کی فوج کے ہاتھوں جنگی قیدی بنے، جبکہ فوج کا ایک حصہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں اورخان غازی کی رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں اورخان غازی کو شاندار فتح حاصل ہوئی، جبکہ رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم بڑی مشکل سے زندہ جان بچا کر قسطنطنیہ واپس پہنچ سکا۔ اس فتح کے بعد اورخان غازی اپنی فوج کے ساتھ ازنیک شہر کے محاصرے پر واپس پہنچ آئے۔ رومی شہنشاہ کی فوج، جو کہ ازنیک شہر کی واحد امید تھی، اورخان غازی کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس قسطنطنیہ چلی گئی۔ اس شکست کے بعد ازنیک شہر کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور اہل شہر کے لیے اب ہتھیار ڈالنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا یہ سب سے اہم ترین شہر ازنیک عثمانی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ 1331 عیسوی میں ازنیک شہر کی فتح کے بعد اورخان غازی فاتحانہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اورخان غازی نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا سامان لے کر شہر سے جا سکتے ہیں۔ اس فتح کی شام تک ازنیک شہر کی گلیوں میں اورخان غازی کے حکم پر ترک سپاہیوں نے یہ اعلان جاری کیے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان ہمارے سپرد ہے، جو بھی ہم سے پہلے جہاں بھی رہا اور کام کرتا رہا اسے جاری رکھنا چاہیے، آپ لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ازنیک شہر کا کمانڈر جہاز کے ذریعے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، لیکن اورخان غازی کے اچھے رویے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے ازنیک شہر میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور بہت کم لوگوں نے شہر کو خالی کیا۔ اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے تمام بڑے شہروں کو عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی نے فتح کر لیا تھا۔ رومیوں کے 3 بڑے شہروں میں سے 2 بورسا اور ازنیک عثمانی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے، جبکہ ازمید کا محاصرہ برابر جاری تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اناطولیہ میں رومی سلطنت اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو چکی تھی۔ بازنطینی شہنشاہ نے ان دونوں شہروں میں سے ازمید شہر کو زیادہ اہمیت دی اور جہاں انہوں نے کھل کر اورخان غازی کے لشکر کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ اب چونکہ ازمید شہر ایک بندرگاہ تھی، اس لیے اورخان غازی کو اس محاصرے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اورخان غازی بحریہ کی ضرورت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، لہٰذا اورخان غازی نے عثمانی کمانڈر کارا مرسل بے کو، جو کہ اس سے پہلے کیراسی قبیلے کے پاس بحری خدمات سرانجام دے چکے تھے اور جو کہ بحری جہازوں کی اچھی طرح سے معلومات رکھتے تھے،
انہیں اور خان غازی نے خلیج ازمیت میں ایک بحری جنگی جہاز بنانے کا حکم دیا۔ ازنیک شہر کی فتح کے ٹھیک 3 سال بعد 1334 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کا ایک اور اہم شہر گیملک عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ گیملک کی فتح کے ٹھیک 4 سال بعد 1338 عیسوی میں اور خان غازی نے آرموترو شہر کو بھی فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد اب اور خان غازی کی نظریں آخری بازنطینی شہر ازمیت پر لگی ہوئی تھیں۔ رومی شہنشاہ جو کہ ازمیت شہر کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، انہوں نے اس شہر کا انتظام صرف شاہی خاندان کے افراد کو ہی دیا تھا، جن پر انہیں حد سے زیادہ اعتماد ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ازمیت شہر کی حکمرانی شہزادی ماری کے بھائی کالانیس کی حکمرانی میں تھا۔ اورحان غازی کے محاصرے کے دوران کالانیس نے محاصرے سے تنگ آ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکل کر اس نے اورحان غازی کی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن اس حملے کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی۔ شہر کے گورنر کے قتل ہونے کے بعد عثمانی سپاہیوں نے کالانیس کے سر کو کاٹ کر اپنے نیزے پر بلند کیا، جس پر قلعے کے محافظوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے گورنر کی اس بے بسی کی موت پر شہر میں موجود بازنطینی سپاہیوں نے ازمیت شہر کو اورحان غازی کے حوالے کرنے پر وہ راضی ہو گئے۔ اورحان غازی کی ان فتوحات کی وجہ سے عثمانی سلطنت اناطولیہ میں موجود باقی ترک ریاستوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ترین ریاست بن چکی تھی۔ اورحان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ہمسائی عثمانی ترک ریاست کیراسی کے سردار اکلان بے نے اورحان غازی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کیراسی ترک بھی کسی زمانے میں عثمانیوں کی طرح ہجرت کر کے اناطولیہ میں آباد ہوئے تھے، اور جہاں انہوں نے عثمانیوں کی طرح اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت سے ان کے علاقوں کو چھین کر اپنے قبیلے کیراسی کی حکومت قائم کی تھی۔ کیراسی قبیلے کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اورحان غازی کے والد عثمان غازی کے دور سے ہی عثمانیوں کی جانب اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، اور ان کی قرابت داری برسوں سے جاری تھی، یہاں تک کہ اکلان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے ترسن بے کو اورحان غازی کے پاس بھیجا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے اور اورحان غازی کے زیر نگرانی ان کے بیٹے کی پرورش ہو۔ اورحان غازی نے کیراسی شہزادے تورسن کو اپنے بچوں سے کبھی بھی الگ نہ کیا، اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ وہ یہاں ازنیک میں اجنبی ہے۔ غرض اورحان غازی نے ترسن کی شخصیت کو نکھارنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ چند سالوں کے بعد کیراسی قبیلے کے سردار اکلان بے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے دیمیرحان بے نے اپنے باپ کی جگہ قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی، تاہم اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کے قبیلے کے چند سرکردہ لوگ اس سے ناراض تھے۔ انہوں نے کیراسی قبیلے کے وزیر حاجی البے سے اپیل کی کہ وہ دیمیرحان بے کی بجائے اس کے چھوٹے بھائی ترسن بے کو کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیراسی وزیر نے اورحان غازی کو پیغام بھیجا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر اورحان غازی نے تورسن بے کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ان کے قبیلے کے بارے میں تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا کہ کیراسی قبیلے کے لوگ تمہیں کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر کیراسی شہزادے نے اورحان بے کا شکریہ ادا کیا، اور ترسن بے نے کیراسی قبیلے کی سرداری لینے کی بجائے اس نے سرداری عثمان بے کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ ترسن بے کی اس خواہش پر اورحان غازی نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ بورسا شہر سے روانہ ہوئے۔ بورسا شہر سے روانگی کے وقت راستے میں رومی صوبہ الوباد پڑتا تھا۔ عثمانی فوجیں یہاں سے گزریں اور انہوں نے اس قلعے کو رومیوں سے چھین کر یہاں عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہاں سے اورحان غازی کی فوجیں کیرماسی میں داخل ہوئیں، جہاں کی حکمران ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق کیسر روم کی اولاد سے تھا۔ جب اس عیسائی عورت کو اورحان غازی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اورحان غازی سے جنگ لڑنے کی بجائے ذمی کے طور پر سلطنت عثمانیہ سے وابستگی حاصل کر لی۔ یہاں سے اورحان غازی میحالی چچک روانہ ہوئے۔ یہاں کے بھی عیسائی گورنر نے اورحان غازی کی اطاعت قبول کی اور ذمی کے طور پر اس نے سلطنت عثمانیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان تینوں شہروں کی فتح کے بعد اورحان غازی برق رفتاری کے ساتھ کیراسی سرزمین میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا رخ کیراسی شہر بالک اسیر کی طرف کیا۔ جب اورحان غازی ترسن بے کے ساتھ دارالخلافہ بالک اسیر پہنچے تو کیراسی وزیر اور کیراسی قبیلے کے معززین اورحان غازی کے سامنے پیش ہوئے اور شہر کو انہوں نے اورحان غازی کے حوالے کر دیا، جس کے بعد انہوں نے اورحان غازی کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ یہاں سے اورحان غازی کیراسی امراء کے ساتھ برگما شہر کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ترسن بے کا بڑا بھائی بھاگ کر روپوش ہو چکا تھا۔
اس قلعے کے محاصرے کے دوران اور خان غازی نے ترسن بے اور حاجی البے اور ان کے دوستوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور اس سے مسلمانوں کا امن خراب ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے۔ یہاں بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے میں جائیں اور اپنے بھائی سے روبرو ہو کر ملاقات کریں، اور اس ملاقات کے ذریعے اسے امن کے ساتھ اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو جائے۔ یوں نہ تو خون خرابہ ہوگا اور نہ ہی فساد برپا ہوگا۔ کیراسی شہزادے ترسن بے نے اورحان غازی کی اس تجویز کو پسند کیا اور کیراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے کے باہر جا پہنچے۔ کیراسی قبیلے کے یہ معززین اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے بالکل پاس کھڑے تھے کہ جہاں ترسن بے کے بڑے بھائی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ قلعے سے تیر چلا کر اپنے چھوٹے بھائی ترسن بے کو مار ڈالا۔ جب کیراسی قبیلے کے معززین نے اپنے پیارے اور شریف شہزادے کو یوں مرتے دیکھا تو وہ روتے ہوئے اورخان غازی کے خیمے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے اورحان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اورحان غازی اس معصوم نوجوان کے قتل پر انتہائی غم زدہ اور غصے میں تھے، کیونکہ انہوں نے اس شہزادے کی پرورش بچپن سے کی تھی اور انہی کی زیر نگرانی اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بچپن دیکھا ہوا تھا، اس لیے اورحان غازی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے برگما قلعے پر فوری طور پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے تمام کیراسی قبیلے کے شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، جس میں یہ پیغام تھا کہ اب سے کیراسی قبیلہ مکمل طور پر عثمانی سلطان اورحان غازی کے زیر اہتمام ہوگا۔ ملک میں کام کرنے والے تمام لوگ اپنے اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، تاہم جو لوگ باغی دمیر خان کی پیروی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر باغی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ سرکشی سے باز آ جائیں اور سلطان اورحان کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ جلد اورحان غازی کے یہ قاصد کیراسی قبیلے کے تمام شہروں میں جا پہنچے اور انہوں نے اورحان غازی کے اس حکم کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، جس کے بعد کیراسی قبیلے کے شہروں کے حکمرانوں نے شہروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان غازی کے پاس جا پہنچے۔ تیمیر خان جو کہ برگما قلعے میں چھپا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اورحان غازی کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس نے اورحان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شہر سے نکل کر اس نے اورحان غازی سے معافی مانگی اور اورحان غازی کے جبے کو بوسہ بھی دیا، لیکن اورحان غازی نے دمیر خان کو گرفتار کر کے بورسا شہر بھیج دیا، جہاں 2 سال بعد طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے کیراسی قبیلہ سلطنت عثمانیہ کی حاکمیت کے تحت آ گیا۔ اورحان غازی نے کیراسی صوبے کا انتظام اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے سپرد کر دیا اور کیراسی قبیلے کے معززین کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ اس کے بعد بورسا شہر، جس کی تعمیر اب کسی حد تک مکمل ہو چکی تھی، اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بورسا شہر کا انتظام اورحان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادے مراد کے حوالے کیا۔ اورخان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سنجاق بے کا خطاب دیتے ہوئے اسے اس شہر کا گورنر بھی مقرر کیا۔ کیراسی قبیلے کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی بحری طاقت میں بے شمار اضافہ ہوا، کیونکہ کیراسی بحری امور میں انتہائی ماہر اور تجربہ کار تھے، جس کی وجہ سے اورحان غازی کو بے حد فائدہ پہنچا۔ جب اورخان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ مشرقی رومی سلطنت کے آخری شہر کیپڈک کو فتح کیا تو اس وقت مشرقی رومی سلطنت کے پاس اناطولیہ کے ساحل پر بحر مارمرا کے پاس کوئی بھی زمین باقی نہیں بچی تھی۔ جب اورحان غازی اناطولیہ میں رومی سرزمینوں کو فتح کر رہے تھے تو اس دوران رومی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ میں تخت کے لیے لڑائی شروع تھی۔ رومی سلطنت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں تخت کے لیے ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب بحر مارمرا کے ساحل پر رومی شہروں کے کمانڈر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت رومی شہنشاہ نے اپنے ان کمانڈروں کی مدد کے لیے نہ تو کوئی کمک بھیجی اور نہ ہی اس نے کوئی باقاعدہ فوج تیار کی۔ عثمان غازی اور پھر ان کے بعد اورخان غازی کی پوری زندگی میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے سوائے 1 یا 2 جنگوں کے عثمانیوں کے خلاف نہ تو اس کا کوئی مقابلہ کیا اور نہ ہی وہ بہادر جنگجو کے طور پر ان کے سامنے آ سکے۔ سلطنت عثمانیہ اگر رومی سلطنت کا واحد مسئلہ ہوتی تو پھر بھی بات تھی، لیکن جہاں جہاں پر رومی ایک طرف تو تخت کی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے تھے تو دوسری طرف ان پر یورپ سے سربیائی اور بلغاریوں کے حملے ہو رہے تھے۔
سربیا کا بادشاہ اسٹیفن ڈوشن ایک مضبوط حریف کے طور پر مشرقی رومی سلطنت پر حملہ آور ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے مقدونیہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد اس نے اورخان غازی کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے مشترکہ طور پر کام کرنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی اورخان غازی کو پیشکش کی، لیکن اورخان غازی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 1341 عیسوی میں جب رومی سلطنت مغرب سے ترکوں اور مشرق سے اپنے اہل مذہب بھائیوں سے پھنسی ہوئی تھی تو اس دوران رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم کی اچانک موت ہو گئی۔ 8ویں صدی ہجری یعنی کہ 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں بازنطینی سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے ایک جز جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تو تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ یورپ میں بھی سربیا کا با اقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ تخت کی خانہ جنگیوں نے بازنطینی سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈرونیکس کا انتقال ہوا تو اس کا گرینڈ چانسلر کینٹا کوزین اس کے نابالغ بیٹے جان پیلیولوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا سرپرست مقرر ہوا۔ کینٹا کوزین نے صرف اس پر قناعت نہ کی بلکہ اس نے 474 ہجری بمطابق 1343 عیسوی میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورخان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹا کوزین نے اورخان غازی سے 6000 عثمانی سپاہی مدد کے لیے مانگے اور اس مدد کے بدلے میں اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اورخان غازی کے ساتھ اس کی شادی کرنے کی پیشکش کی۔ اورخان غازی نے یہ شرط منظور کر لی اور 746 ہجری بمطابق 1345 عیسوی میں اس نے 6000 عثمانی سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ روانہ کیے۔ کینٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو کہ ملکہ اینا کے قبضے میں تھا، اور 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹا کوزین کی فوج کے ساتھ عثمانی دستہ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹا کوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورخان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے کر دیا گیا۔ صلح کے بعد اورخان غازی کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر یورپ میں پیش آئی، کیونکہ 750 ہجری بمطابق 1349 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن شاہ سربیا نے سالونیکا پر حملہ کر دیا تھا۔ شہنشاہ کو یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور جان پیلیولوگس دونوں نے اورخان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ اورخان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانیوں کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن ڈوشن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خواب جو کہ اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس چلے آئے، مگر 4 سال کے بعد اورخان غازی کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور قیمتی موقع اس کے ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا دراصل کچھ یوں کہ کینٹا کوزین تاج و تخت میں جان پیلیولوگس اور ملکہ اینا کی شراکت داری کو زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکا اور اس نے 754 ہجری بمطابق 1353 عیسوی میں حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹا کوزین نے حسب دستور اورخان غازی سے مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں اس نے یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورخان غازی نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 عثمانی ترک سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے قسطنطنیہ روانہ کیے۔ عثمانی فوجوں کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان پیلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔
سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ زینب قلعے پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستہ متعین کر دیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس سے بے شمار شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ انہی میں گیلی پولی بھی تھا جو کہ درِ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم اور بہترین قلعہ تھا۔ یہ زینب سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائیدی غیبی خیال کیا اور اس نے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ قلعے میں متعین یونانی دستہ عثمانیوں کے یوں اچانک پہنچنے پر حیران اور پریشان تھا۔ اس نے ترکوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس درمیان میں کینٹا کوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے عوض زینب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زینب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترک فوج کا ایک مضبوط دستہ اس نے یہاں متعین کیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر اس نے ان شہروں میں انہیں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا اور سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل چکی تھی۔ ان واقعات سے کینٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت ترین بغاوت کھڑی ہو گئی۔ ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخرکار رائے عامہ سے مجبور ہو کر اس کو تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیلیولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی سلطنت کی حالت آئے روز خراب ہوتی چلی گئی اور ترکوں کا تسلط یورپ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ رومیلیا میں سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کے ساتھ فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جہاں ترک یورپ میں فتوحات کا ایک نیا دور شروع کر رہے تھے، تو اسی دوران سربیا کا شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن ترکوں کو یورپ سے نکالنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ 1355 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن جنگی تیاریوں میں مصروف تھا اور اس نے کسی حد تک ترکوں کے خلاف ایک بڑی فوج جمع بھی کر لی تھی، لیکن ان تیاریوں کے دوران ہی اسٹیفن ڈوشن کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سربیا کے شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن کی موت کے ساتھ ہی عظیم سربین سلطنت مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی اور جو یورپ میں اپنی فتوحات کو جاری رکھنے کا خواب عثمانیوں نے جاری رکھا۔ یورپ میں تھوڑے سے وقت میں عظیم الشان فتوحات حاصل کرنے کے بعد ایک بار اورہان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بڑی پرزور تقریر کی، جس میں سلیمان پاشا نے کہا کہ جو فتوحات ہمیں یورپ میں حاصل ہوئیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ ہماری عظیم الشان فوج جو کہ نئے ممالک کی فتح کا باعث بنی، یہ فتوحات در حقیقت اللہ کی مدد سے ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے، ورنہ اتنے کم وقت میں اتنے کم فوج کے ساتھ اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ جو ایمان والے ہیں وہ جہاد پر نکلتے ہیں اور کوشش کرنے کا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی جہاد کی خواہش کو دل سے نہ نکالنا، دین کے دشمنوں سے ہمیشہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور کافروں سے جنگ کے دوران میدان جنگ چھوڑ کر کبھی بھی نہ بھاگنا، اور اس دوران صبر اور برداشت سے کام لینا اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد طلب کرنا۔ یہ عظیم عثمانی شہزادہ جس نے اپنی فوج کے سامنے ایک ایمان افروز تقریر کی تھی، کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 759 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور جانبر نہ ہو سکا اور سلیمان پاشا کی موت ہو گئی۔ یہ عثمانی شہزادہ فن سپاہ گری اور سپہ سالاری میں ممتاز تھا اور عثمانی خاندان کے تمام اعلیٰ اوصاف اس میں پائے جاتے تھے۔ اورہان غازی کو اس کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا اور اس بیٹے کے جانے کے صدمے کے ٹھیک 1 سال بعد 1359 عیسوی میں اورہان غازی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورہان غازی نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ انہوں نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترک قبیلوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔
جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اورحان غازی نے ہی اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ عثمان غازی کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورحان غازی کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا تھا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی وہ درویشی کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وصف میں وہ اپنے والد عثمان غازی ہی کی طرح تھے۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان مراد میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کی ابتدائی فرما رواؤں کا طرِ امتیاز رہیں۔ سلطان مراد کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد سلطنتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان مراد ہی وہ پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ اورحان غازی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ریاست کا انتظام انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے مراد کو سونپ دیا تھا۔ مراد کو اس سے پہلے چھاپا مار دستوں کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ جب سلطان مراد تخت نشین ہوئے تو اس وقت بازنطینی سلطنت کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ علاقے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی اختلاف کے باعث ابتدا میں تو کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک عیسائی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا۔ ان حالات میں سلطان مراد نے درِ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے انہوں نے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلی سے فتح ہوا۔ اس دوران 764 ہجری مطابق 1363 عیسوی میں سلطان مراد کی بازنطینیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں سلطان مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ 1391 عیسوی میں سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ ادرنا جا پہنچے جہاں کے تیکفر نے سلطان مراد کو روکنے کے لیے ایک فوج تیار کی ہوئی تھی۔ بازنطینی اور عثمانی فوجوں کے درمیان خون ریز معرکہ ہوا جس میں بازنطینی کمانڈر کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر ادرنا چلا گیا۔ اس نے شہر سے اپنا تمام قیمتی سامان جمع کیا اور جہاز میں بیٹھ کر یونان چلا گیا جس پر اہل شہر نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور یوں تقریباً تمام تھریس سلطان مراد کے قبضے میں آ گیا۔ یہ خوبصورت ترین شہر جو سلطان مراد نے فتح کیا تھا کچھ ہی عرصے کے بعد اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ ادرنا کی فتح کے بعد سلطان مراد نے اناطولیہ میں سے ترکوں کو یہاں لا کر آباد کیا۔ اورحان غازی اس وقت بستر مرگ پر تھے۔ جب انہیں ادرنا شہر کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ اس خبر سے بے حد خوش ہوئے اور اس شاندار فتح کے بعد اورحان غازی نے اپنے بیٹے مراد کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک طویل نصیحت کی جس میں انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے تاج و تخت پر کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کرنا۔ یہ مت بھولنا کہ موت نے تمہارے بھائی سلیمان کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ دنیا کی ہر سلطنت فانی ہے لیکن یہ زندگی سب کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی جائے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کی جائے۔ تم اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھانا۔ اگر تم دنیا اور آخرت کو برابر دیکھو تو آخرت پر ہمیشہ ترجیح دینا۔ اے میرے بیٹے، عیسائی رایا پر ہمیشہ رحم کرنا۔ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرنا اور اس فتح کے بعد اپنے ترک سرداروں کی ویسی ہی عزت کرنا جیسی کہ تمہارے جد امجد کرتے آئے ہیں۔ اگر میری وفات کے بعد اناطولیہ میں بغاوت پیدا نہ ہوئی تو تم اپنی فتوحات یورپ میں جاری رکھنا۔ ہم نے اس ریاست کی بنیاد سوغوت جیسے چھوٹے شہر سے رکھی تھی اور اسے یورپ کے کلب تک لے کے جانا اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے 2 براعظموں پر حکومت کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ جس طرح ہم سلجوقوں کے وارث ہیں ویسے ہی ہم روم کے بھی وارث ہیں۔ کبھی بھی قرآن کے حکم سے انحراف نہ کرنا، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، اپنے گزشتہ فوجیوں کا خاص خیال رکھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ذاتی طور پر دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا اور ظالموں کو سزا دینے میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا۔ اگر تم نے ان باتوں پر عمل کیا تو تم دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے دور حکومت میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس نصیحت کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوسرے عثمانی سلطان اورحان غازی انتقال کر گئے۔ شہزادے مراد کے لیے یہ بڑا ہی کٹن مرحلہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے جوان بھائی شہزادے سلیمان کو کھویا تھا، اور اب ان کا والد اورحان غازی بھی اس دنیا سے وفات پا چکا تھا۔ باپ اور بھائی کے دکھ کو دل میں لیے 36 سال کی عمر میں سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران کے طور پر برسر اقتدار آئے، اور یہاں سے سلطان مراد کی زندگی کا ایک اور باب کھلتا ہے۔ سلطان مراد نے 27 سال تخت عثمانی پر حکومت کی۔ اس دوران انہوں نے ذاتی طور پر 37 جنگوں میں حصہ لیا۔ سلطان مراد بلا شبہ ناقابل شکست، شاندار جرنیل، تجربہ کار اور شہید عثمانی سلطان تھے۔ اورحان غازی اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبائل کی نسبت سب سے زیادہ طاقتور ترین ترک سردار تھے۔ جیسے ہی اورحان غازی کی وفات ہوئی تو ان کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ترک قبائل نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے کرمان قبیلہ پیش تھا، جس نے عثمانی سلطنت پر حملہ کر کے انقرہ کے آس پاس کا علاقہ لوٹ لیا تھا۔ جب سلطان مراد کو کرمان قبیلے کے حملے کی خبر ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے آخری چند شہروں میں سے ایک شہر ارغلی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ انقرہ چلے گئے، جہاں پر انہوں نے کرمان قبیلے کی فوج پر حملہ کر دیا، جنہوں نے عثمانی علاقوں کو لوٹ کر یہاں قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد ایک تجربہ کار کمانڈر تھے۔ انہوں نے انتہائی کم وقت میں کرمانی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا۔ اس پر مجبوراً کرمان قبیلے کے سردار نے سلطان مراد سے عارضی طور پر صلح کر لی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اناطولیہ میں موجود ترک قبائل کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد سلطان مراد یورپ کی جانب بڑھے۔ سلطان مراد یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی فوج کے ساتھ یورپ کی جانب بڑھے، اور اس دوران ان کے ساتھ 2 عثمانی کمانڈر، جن میں ایک ایفرینوس بے جبکہ دوسرے لالا شاہین پاشا تھے، جنہیں سلطان مراد نے بیلر بے کا خطاب دیا تھا۔ سلطان مراد نے ایفرینوس بے کو کوموتینی کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، جبکہ لالا شاہین پاشا کو سلطان مراد نے بلغاریہ کی جانب زاگورا نامی علاقے کی فتوحات کے لیے روانہ کیا۔ سلطان مراد کے دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے ان دونوں علاقوں کو فتح کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں پہلی بار بلغاریہ میں عثمانیوں نے قدم رکھا۔ لالا شاہین پاشا زاگورا نامی علاقے کی فتح کے بعد پلوفدیف شہر جا پہنچے، جو کہ بلغاریہ کا ایک اہم ترین شہر تھا، اور کچھ ہی دنوں کے محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر کی فتح کے بعد کچھ بلغاری شہری اور سپاہی ہجرت کر کے سرویا کے شہنشاہ اسٹیفن اوروش کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے شہنشاہ کو عثمانیوں کے حملوں کی خبر دی اور اسے باور کروایا کہ اگر اس نے عثمانیوں کے خلاف بروقت کارروائی نہ کی تو اہل بلغار کے بعد اس کی بھی باری آئے گی اور عثمانی اس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیں گے۔ سرویا کا بادشاہ عثمانیوں کے حملوں سے ڈر گیا اور اس نے انہیں روکنے کے لیے اور نیز ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یورپ میں مسیحی اتحاد بھی قائم کیا اور ایک صلیبی جنگ کے لیے یورپ کے تمام بادشاہوں کو اس نے خطوط لکھے۔ یورپ میں ابتدائی فتوحات کے بعد سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے 1363 عیسوی میں ایک نیا معاہدہ کیا، جس کی روح سے اہل قسطنطنیہ پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں۔ اس معاہدے کے تحت مشرقی رومی سلطنت عثمانیوں کو ٹیکس ادا کیا کرے گی۔ عثمانیوں کی جانب سے فتح کی گئی زمینوں میں وہ حقوق نہیں مانگ سکیں گے۔ عثمانی سلطنت کے خلاف وہ کسی بھی دوسری مسیحی ریاست سے اتحاد نہیں کریں گے اور ضرورت پڑنے پر وہ عثمانیوں کو فوجی مدد بھی فراہم کریں گے۔ ادھر یورپ میں سربیا کے شہنشاہ کی صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے پوپ اربن پنجم کے اکسانے پر ایک صلیبی فوج تیار کی گئی، جس میں سربیا، ہنگری، بلغاریہ، ولاچیا اور بوسنیا نے شرکت کی۔ جلد ان 5 ریاستوں نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی، جس کی تعداد کم و پیش 60,000 کے قریب تھی، اور اس فوج کی کمان ہنگری کے بادشاہ لایوش کے زیر کمان تھی، جو اس فوج کو لے کر ادرنے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان مراد اس وقت اناطولیہ میں بورسا شہر میں موجود تھے۔
جیسے ہی ادرنے میں لالا شاہین پاشا کو عیسائیوں کے اس لشکر کے پیش قدمی کرنے کی خبر ملی تو انہوں نے سلطان مراد کو عیسائیوں کے حملے سے انہیں آگاہ کیا۔ عیسائی لشکر بغیر کسی آرام کے تیزی کے ساتھ عثمانیوں کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ لالا شاہین پاشا نے اس فوج کی رفتار کو سست کرنے کے لیے فوری طور پر حاجی البے کی کمان میں انہوں نے 4000 سپاہیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ روانہ کیا۔ اگرچہ لالا شاہین پاشا کے بھیجے ہوئے اس معمولی لشکر کا عیسائی لشکر کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن یہ دراصل ایک حکمت عملی تھی جس کے مطابق عیسائی لشکر کو روکے رکھنا تھا تاکہ اس دوران سلطان مراد اناطولیہ سے یورپ میں باقی فوج کے ساتھ پہنچ سکیں۔ سلطان مراد نے اپنی فوجوں کو اناطولیہ میں جمع کیا، لیکن اگر سلطان مراد برق رفتاری سے بھی یورپ میں پہنچنا چاہتے تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ صلیبی لشکر عثمانی سرحدوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور سلطان مراد کے اور ادرنا شہر کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ اگر لالا شاہین پاشا سلطان مراد کے آنے کا انتظار کرتے تو تب تک بہت دیر ہو جاتی، سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان مراد کا انتظار کیے بغیر اس عیسائی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ شاہین پاشا جانتے تھے کہ برسوں سے جو فتوحات ہم نے یورپ میں کی ہیں، اگر اس وقت عیسائیوں کو نہ روکا گیا تو یہ تمام علاقے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لالا شاہین پاشا نے ادرنے میں اپنے ترک سرداروں کے ساتھ مشاورت کی، جس کے بعد انہوں نے ایک بڑا ہی مشکل لیکن تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ادرنے میں دفاعی پوزیشن کے بجائے شہر سے نکل کر عیسائی فوج کا سامنا کریں گے اور میدان جنگ میں انہیں شکست دے کر ان کی طاقت کو ختم کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں مکمل کیں اور شہر سے نکل کر اپنی فوج کو ایک محفوظ مقام میں چھپا دیا، اور حملے کی رات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا مانگی۔ ادھر صلیبی لشکر بغیر کسی عثمانی مزاحمت کے جب ادرنے شہر تک پہنچ گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ عثمانیوں پر فتوحات حاصل کرنا تو بالکل آسان کام ہے، اس لیے انہوں نے ادرنے کو فتح کرنے سے پہلے ایک میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور ایک بڑے جشن کا انہوں نے اہتمام کیا۔ عیسائی لشکر بے انتہا خوش تھا اور وہ اپنی اس ابتدائی فتوحات پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں صلیبی فوج شراب اور نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ کچھ سپاہی تو سو چکے تھے جبکہ باقی کے سپاہی شراب و کباب کی مستی میں بدمست تھے کہ فتح کے جشن کے دوران اچانک پڑاؤ کے چاروں اطراف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ دراصل عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا کی ایک چال تھی۔ وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ اس صلیبی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی تعداد کم و بیش 60,000 کے آس پاس تھی۔ سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب رات کے وقت صلیبی فوج آرام کر رہی ہوگی اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہوگی تو اس وقت صلیبی لشکر پر حملہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حملے سے پہلے عثمانی فوج نے ڈھول کی آواز سے رات کے اندھیرے میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور پھر لالا شاہین پاشا اور حاجی البے اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نعرے تکبیر کے ایمان افروز نعروں کی گونج کے ساتھ عیسائی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ چاروں اطراف سے کیا گیا تھا۔ عیسائی لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عثمانی یوں ان پر اچانک رات کے وقت حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود صلیبی فوج نے عثمانیوں کے خلاف کوئی خاص مزاحمت نہ کی۔ یہ رات صلیبی فوج کے لیے انتہائی خوفناک رات تھی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میدان صلیبی فوج کی لاشوں کے ساتھ اٹا پڑا تھا۔ بہت سے صلیبی فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے جبکہ چند سو زندہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ہنگری کا بادشاہ لایوش بھی اس حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یوں یورپ سے ترکوں کو نکالنے کا خواب صلیبیوں کا خواب ہی رہا۔ لالا شاہین پاشا نے اس جنگ میں شاندار فتح حاصل کی۔ جب فتح کی خبر سلطان مراد کو پہنچی تو وہ اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔ اس فتح سے ترکوں کے قدم یورپ میں مزید مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان مراد ادرنے یورپ جا پہنچے اور انہوں نے ادرنے شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان مراد کی تو یہ ابتدائی فتوحات تھیں۔ ابھی مزید انہوں نے یورپ میں فتوحات جاری رکھنی تھیں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان مراد کی باقی کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔ اور خان غازی کی وفات کے بعد سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان کے طور پر عثمانی تخت سنبھالا۔
اس کے بعد انہوں نے اناطولیہ میں طاقتور ترین ترک قبیلے کرمانیہ سے جنگ لڑتے ہوئے ان سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لے لیے، جبکہ یورپ میں سلطان مراد اول کے بہترین کمانڈر لالا شاہین پاشا نے جنگ مارٹیز میں عیسائی فوج کو شکست دیتے ہوئے بلغاریہ اور سربیا کے بیشتر علاقوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یوں اب عثمانی سلطنت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ یورپ میں صلیبی لشکر کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد نے بحر مارمرا کے کنارے پر موجود رومی سلطنت کا ایک چھوٹا سا شہر بیگا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر دراصل بحری لٹیروں قاتلان کی آماج گاہ تھی جو عثمانیوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ اس شہر کی فتح کے لیے سلطان مراد نے خشکی کے راستے محاصرہ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ محاصرہ ختم ہو گیا اور اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد اپنے لشکر کے ساتھ بورسا شہر چلے گئے، جہاں انہوں نے اس فتح کی خوشی میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ سلطان مراد اس وقت کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یورپ میں موجود صلیبی ریاستیں ان ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ عیسائیوں کو ابتدائی شکست دینے کے بعد بھی سلطان مراد کو خدشہ تھا کہ عیسائی ایک بار پھر ان کے خلاف متحد ہوں گے۔ اس لیے سلطان مراد نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے وہ یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی غرض سے انہوں نے ادرنے کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت قرار دیا اور اس کی یہ حیثیت قسطنطنیہ کی فتح تک قائم رہی۔ جب سلطان مراد نے دارالحکومت کو یورپ میں منتقل کیا تو اس وقت ادرنے شہر کے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہمسائی بلغار ریاست کی حالت انتہائی نازک تھی، کیونکہ یہاں ایک سال پہلے یعنی کہ 1365 عیسوی میں بلغاری شہنشاہ ایوان الیگزینڈر کی موت کے بعد بلغاری سلطنت اس کے 4 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا ایوان بلغاریہ کے مغربی حصے کا مالک بنا، جس کا مرکز ودین شہر تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا کارال سیسمان نیکوپولس، ترانو، صوفیا اور سلسٹریا سمیت جنوبی بلغاریہ کے حصوں کو کنٹرول کرتا تھا اور اس کا مرکز ترانوا شہر تھا۔ اس کا تیسرا بیٹا ڈیبروچ بلغاریہ کے مشرقی حصے کا مالک تھا، جس کا مرکز وارنا تھا، جبکہ اس کا چوتھا بیٹا باقی جنوبی بلغاری حصے کا مالک تھا۔ بلغاریہ کے بعد بلکان میں سب سے طاقتور ترین ریاست سرویا کی تھی، لیکن اسٹیفن ڈوشن کی موت کے بعد سربین سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نیز 1364 عیسوی میں سربوں کو عثمانیوں کے ساتھ جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد ان کی طاقت کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ یوں اب بلغاریہ کی طرح سربیا کا علاقہ بھی سلطان مراد کی عقابی نظروں میں تھا۔ سلطان مراد یورپ کے ان دونوں بڑے ملکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی فتوحات کو یورپ میں مزید وسیع کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مشرقی رومی سلطنت کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا ہوا تھا، جس کی بنا پر سلطان مراد اب ان رومیوں کی جانب سے مطمئن تھے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت نہ تو وہ کھل کر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ سکتے تھے اور نہ ہی وہ کسی دوسری عیسائی سلطنت کا ساتھ دے سکتے تھے۔ لیکن رومی شہنشاہ نے بظاہر تو عثمانیوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن وہ خفیہ طور پر دوسری عیسائی ریاستوں کو عثمانیوں کے خلاف انہیں اکسانے میں باز نہیں آ رہا تھا۔ رومی شہنشاہ عثمانیوں کے خلاف کسی صلیبی جنگ کے انتظار میں تھا تاکہ وہ عثمانیوں سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس حاصل کر سکے، اور اس مقصد کے لیے اس نے یورپ میں پوپ کو کئی خطوط بھی لکھے اور دیگر عیسائی بادشاہوں سے اس نے مدد بھی مانگی، جس کے نتیجے میں پوپ کی حوصلہ افزائی سے ایک بحری بیڑا عثمانیوں کے خلاف قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا اور عیسائیوں کی اس بحریہ نے گیلی پولی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ اس لیے بھی ممکن ہوا کہ ترکوں کو سمندر میں لڑنے کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، اس لیے رومیوں نے ترکوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا اور یوں یہ شہر پھر رومیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ اناطولیہ اور یورپ کو آپس میں ملانے کے لیے یہ علاقہ بے حد اہمیت کا حامل تھا، جس کے چھن جانے کے بعد ترکوں کو اناطولیہ میں آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سلطان مراد نے جب گیلی پولی کے چھن جانے کی خبر سنی تو وہ اس خبر سے بے حد غصہ ہوئے، کیونکہ 1363 عیسوی میں رومیوں کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کے تحت وہ عثمانی سلطنت پر نہ تو حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی عثمانیوں کے خلاف کسی دوسری ریاست سے اتحاد کر سکتے تھے، لیکن شہنشاہ نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو جلد از جلد گیلی پولی ترکوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا،
لیکن شہنشاہ نے سلطان مراد کے خط کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور اس نے گیلی پولی پر قبضہ برقرار رکھا، جس پر مجبوراً سلطان مراد نے ذاتی طور پر فوج کو تیار کیا اور انہوں نے رومی دارالحکومت قسطنطنیہ کی جانب پیشقدمی شروع کر دی اور انہوں نے قسطنطنیہ کے قریب رومیوں کے 2 اہم ترین قلعوں پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس دوران جب سلطان مراد رومی علاقوں پر حملے کر رہے تھے تو ادھر بلغاریہ میں عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا کی کمان میں عثمانی فوجیں بلغاریہ کے شہر جامبول کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور چند دنوں کے محاصرے کے بعد بلغاریہ کا یہ شہر بھی فتح ہو کر عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سلطان مراد ان ابتدائی فتوحات کے بعد واپس اپنی فوج کے ساتھ ادرنے شہر چلے گئے۔ ادھر جنوبی بلغاریہ میں ایک اور عثمانی کمانڈر ایورینوس میں مقدونیہ کی فتوحات کے لیے نکلے ہوئے تھے، جبکہ شمال کی جانب لالا شاہین پاشا صوفیہ کے قریب اعتمان شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر کی فتح کے بعد لالا شاہین پاشا سماکوو نامی شہر کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جو لوہے کی اہم کانوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ شہر بھی لالا شاہین پاشا نے فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں 1366 سے 1369 عیسوی کے درمیان عثمانیوں نے یورپ میں بیشتر مقبوضات کو فتح کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ادھر قسطنطنیہ میں شہنشاہ کو جلد اپنی محکومی کا احساس ہو گیا۔ اس نے 1369 عیسوی میں یورپ کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے یورپ کی عیسائی حکومتوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی اور اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی۔ یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے بیزارگی ظاہر کی جو کلیسائے روما سے مختلف تھے، اور مذہبی معاملات میں کلیسائے روما کی برتری بھی تسلیم کر لی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود شہنشاہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا اور عیسائی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکی۔ شہنشاہ ناکام و نامراد ہو کر قسطنطنیہ کو واپس نکل پڑا، اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے جن سے روم کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ قرض ادا کر کے اپنی جان چھڑا سکے۔ اس کا بیٹا اینڈرونیکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین چھوڑ کر گیا تھا، وہ حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ ہوا، اس لیے اس نے بھی قرضہ ادا کرنے کی کوشش نہ کی، جبکہ شہنشاہ کے چھوٹے بیٹے نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونیکس کو حکومت کے تمام عہدوں سے معزول کر کے اس کی جگہ مینویل کو مقرر کر کے اسے اپنے تاج و تخت کا شریک قرار دیا۔ شہنشاہ کا یہ بیٹا اپنی اس حق تلفی پر سخت ناراض ہوا۔ اس نے سلطان مراد کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادے سادو جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں گے اور ان کی جگہ خود فرما روا بن جائیں گے۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے اور سادو جی اس وقت یورپ میں ترک سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈرونیکس نے بھی 9 عمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ ملا کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ سلطان مراد یہ خبر سنتے ہی یورپ پہنچے۔ شہنشاہ نے اینڈرونیکس کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری آمادگی کا اظہار کیا۔ اس نے سلطان مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سادو جی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے عام معافی کا اعلان سن کر انہوں نے باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادو جی اینڈرونیکس اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے سلطان مراد کے سامنے لائے گئے۔ سلطان مراد نے پہلے سادو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا پگھلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی امراء دریائے ماٹیزا میں غرق کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے سلطنت عثمانیہ کی باجگزاری از سر نو تسلیم کی، عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر اپنے بیٹے مینویل کو اس نے سلطان مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ ادھر یورپ میں اگرچہ بلغاریہ نے جنگ ماٹیزا میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے ان کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا تھا۔
خصوصاً ادرنے اور فلپوپولس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور مقدونیہ کی راہ عثمانی ترکوں کے لیے کھل چکی تھی۔ اس لیے سلطان مراد کو شروع میں تو ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن جب 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی اور 771 ہجری بمطابق 1369 عیسوی کے درمیان جب عثمانی فوجیں بلغاریہ میں بڑھتی چلی گئیں اور انہوں نے کوہ روڈوب تک وادی مارٹیزا پر قبضہ کر لیا، تو سرویہ اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا۔ لیکن سلطان مراد کی فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 773 ہجری بمطابق 1371 عیسوی میں سربیا اور یونان کی متحدہ افواج عثمانی سلطنت کی جانب بڑھنے لگیں تاکہ وہ ان عثمانی ترکوں کو تھریس سے نکال کر اناطولیہ واپس بھیج سکیں۔ مغربی مورخین کے مطابق اس عیسائی فوج کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ متحدہ افواج بڑی آسانی کے ساتھ عثمانی علاقوں میں داخل ہو گئی اور اس نے بغیر کسی عثمانی دستے کے مزاحمت کے دریائے مارٹیزا کے ساتھ ساتھ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ادرنے میں اس وقت عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا موجود تھے۔ سلطان مراد اس بار بھی اناطولیہ میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے عیسائی لشکر کی آمد کی خبر سنتے ہی فوری طور پر سلطان مراد کو اناطولیہ میں خبر بھیجی اور مدد کی درخواست کی۔ سلطان مراد یہ خبر سنتے ہی فوراً بورسا شہر سے روانہ ہوئے، لیکن گیلی پولی کا علاقہ رومی سلطنت کے پاس جانے کی وجہ سے سلطان مراد کا یورپ میں داخل ہونا تھوڑا مشکل تھا، جبکہ اس دوران عیسائی لشکر ادرنے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یوں لالا شاہین پاشا نے گزشتہ جنگ کی طرح بغیر کسی کمک کے انتظار میں اس نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ادرنے شہر پہنچنے تک عیسائی لشکر میں شام ہو چکی تھی۔ عیسائی افواج نے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ رات گزار کر اگلے دن ادرنے شہر پر حملہ کر سکے، لیکن اس دوران حاجی البے عیسائی لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچ چکے تھے۔ عیسائیوں کی اس اتحادی افواج نے اپنی گزشتہ شکست سے بھی کچھ نہ سیکھا تھا۔ انہوں نے قیام کی رات وہی غلطی دہرائی جو کہ انہوں نے تقریباً 7 سال پہلے کی جنگ کی رات کو دہرائی تھی۔ اس دوران لالا شاہین پاشا بھی اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ چکے تھے۔ اب اگر میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے لڑتے تو ترکوں کے لیے فتح حاصل کرنا مشکل تھا، کیونکہ عیسائی افواج تعداد میں عثمانیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی لیے عثمانیوں نے رات کے وقت عیسائی لشکر پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ جب گہری رات چھا چکی تھی تو اس وقت لالا شاہین پاشا اور حاجی البے اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ عیسائی لشکر کی جانب چل پڑے۔ حملے سے پہلے پہاڑوں سے ڈھولوں کی آواز نے رات کی تاریکی کو مزید خوفناک بنا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نعرے تکبیر کی بلند صدا کے ساتھ عثمانی ترک عیسائی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی لشکر جس کا بیشتر حصہ تو سویا ہوا تھا، جبکہ کچھ حصہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑا تھا، یوں اچانک تکبیر کی آوازوں سے حیران اور پریشان ہو گیا۔ عثمانیوں کا حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ عیسائیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ عثمانی فوج کا اصل نشانہ شہنشاہ اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا خیمہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں عیسائی سپاہی عثمانی تلوار کا نشانہ بنتے ہوئے گاجر مولی کی طرح میدان جنگ میں گر رہے تھے، اور یوں عثمانیوں نے یہ جنگ جیت لی۔ اس جنگ کی فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمانیوں کے ہاتھ لگے۔ یہ فتح عثمانیوں کے لیے بے حد سود مند ثابت ہوئی، کیونکہ اس فتح کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ دوسرے سال لالا شاہین پاشا اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور جنرل ایفرینوس بے نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو سٹیفن ڈوشن کے زمانے سے سرویا کا ایک صوبہ تھا، اور کوالا ڈروما اور سریز کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے درواڑ کو عبور کر کے انہوں نے قدیم سرویا، البانیہ اور بوسنیا میں داخل ہو گئے۔ لازار شاہ سرویا نے شکست کے بعد سلطان مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ بلغاریہ کے بادشاہ سسمان نے بھی اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ جو کوہ بلقان کے شمال میں واقع تھا اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی حکومت میں رہنے دیا گیا۔ اس کے بعد 783 ہجری بمطابق 1381 عیسوی تک سلطان مراد اپنے ایشیائی مقبوضات کی توسیع اور استحکام میں مصروف رہے، اور 783 ہجری میں انہوں نے پھر سربیا کا رخ کیا اور عثمانی فوج نے دریائے درواڑ کو عبور کر کے مناصر پر قبضہ کر لیا۔ 1385 عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا۔ سسمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سلطان مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔
سلطان مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ 787 ہجری بمطابق 1386 عیسوی میں 25 روز کے شدید ترین محاصرے اور سخت ترین جنگ کے بعد نیش پر، جو سرویا کے قلب میں انتہائی مضبوط قلعہ تھا، اس پر سلطان مراد نے قبضہ کر لیا۔ سرویا نے اب 1000 پونڈ نکری سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے سلطان مراد اول سے صلح کر لی۔ یورپ میں بلغاریہ، مقدونیہ اور سرویا کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ تک وسیع کر لی تھی۔ اب عثمانی ترک اس خطے کے اصل مالک تھے۔ ان تمام فتوحات کے بعد سلطان مراد نے سلطنت کے انتظام و استحکام کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ اس دوران اگرچہ سلطان مراد یورپی قوتوں کی طاقت کو کچل چکے تھے، لیکن اناطولیہ میں ترک قبائل میں سے ایک ترک قبیلہ عثمانیوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے بے حد خائف تھا، اور وہ اناطولیہ میں خود کو سلاج کے روم کا اصل وارث سمجھتا تھا۔ یہ طاقتور ترین ترک قبیلہ کرمانیہ تھا، جس نے سلطان مراد کی توجہ یورپ سے ہٹا کر اناطولیہ کی جانب مبذول کروائی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان مراد کو اپنے ترک بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ اور کارمان قبیلے کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ یورپ میں جیسے جیسے جنگیں ختم ہوئیں، ویسے ویسے سلطان مراد نے اپنی نظریں اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبائل کی جانب مبذول کر دیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب اناطولیہ میں سلاج کے روم کا خاتمہ ہوا، تو اس کے زوال کے بعد سے اناطولیہ میں بحر ایجین سے لے کر مغرب تک ترک سرداروں کی اپنی اپنی خود مختار ریاستیں موجود تھیں، جن میں سے گرمیان، کارامان، جاندار، تکا، حمید، بنو آرتین، بنو رمضان اور بنو ذو القدر قبائل موجود تھے۔ ان ترک قبائل کی آپس میں وقتاً فوقتاً چپکلش ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ ابتدا میں عثمانی قبیلہ ان باقی ترک قبائل میں سے ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ تھا، لیکن سلطان مراد اول کے دور حکومت تک اب یہ عثمانی قبیلہ مکس اناطولیہ کا ایک چھوٹا سا قبیلہ نہیں رہا تھا۔ سلطان مراد اول نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بلبوتے پر اس چھوٹے سے عثمانی قبیلے کی سرحدیں اناطولیہ سے یورپ تک وسیع کر لی تھیں۔ اب چونکہ عثمانی یورپ کے وسیع و عریض خطے کے مالک بن چکے تھے، اس لیے عثمانی قبیلہ باقی ترک قبیلوں کی نسبت اس خطے کا سب سے طاقتور ترین خاندان بن چکا تھا۔ 1370 عیسوی کے آغاز تک کارمان قبیلہ، جو خود کو سلاج کے روم کے اختتام کے بعد سلجوکیوں کے دارالحکومت کونیا کے وارث کے طور پر خود کو اناطولیہ کا سب سے طاقتور ترین ترک قبیلہ سمجھتا تھا، اس نے اپنے کمزور پڑوسیوں کے خلاف جنگی کاروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اس کا اصل نشانہ بنو آرتین، گرمیان اور بنو حمید تھے۔ کرمانیوں کی جانب سے آئے روز حملوں سے تنگ آ کر گرمیان قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے سوچا کہ اسے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد قائم کر کے خود کو کرمانیوں کے حملوں سے بچا لینا چاہیے، کیونکہ عثمانیوں کا مستقبل روشن تھا اور وہ اس خطے کا سب سے طاقتور ترین ترک قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنی بیٹی عروس کا نکاح سلطان مراد اول کے بیٹے شہزادے بایزید سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان شاہ نے قیمتی تحائف کے ساتھ نکاح کا یہ پیغام سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنے روانہ کیا۔ گرمیان قبیلے کے سردار نے جہیز میں اپنی سلطنت کا ایک مضبوط اور بڑا قلعہ کوتاہیہ، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے کمال مہارت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مزید شہر جہیز کے طور پر شہزادے بایزید کو دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان مراد اول نے اس تجویز کو پسند کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے بایزید کا نکاح امیر گرمیان کی بیٹی سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 778 ہجری بمطابق 1378 عیسوی میں عثمانی شہزادے بایزید اور گرمیان قبیلے کی شہزادی عروس کا نکاح کر دیا گیا۔ عروس کو ریاست گرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتاہیہ، جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، جہیز میں ملا، اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بورسا میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترک ریاستوں کے نمائندے اور سلطنت مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے برق رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور اسکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نذرانے کے طور پر لائے تھے۔ منو جملہ سونے کے تحائف اور چاندی کے ظروف بھی تھے، جن میں طلائی اور نقری سکے بھرے ہوئے تھے۔ نیز پیالے اور تشت بھی تھے، جن میں جوہرات جڑے ہوئے تھے۔
یہ تمام چیزیں سلطان مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دی، لیکن جب عروس نے گرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کیں تو سلطان نے انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ اس کامیاب شادی کے بعد گرمیان قبیلے کے ہمسائے میں موجود ایک اور ترک سردار حسین نے یہ سوچا کہ اگر وہ بھی عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کر لے تو اسے امیر کرمانیہ سے نجات مل جائے گی۔ تو اس غرض سے اس نے سلطان مراد اول سے ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت اس نے آگ شہر، یالواچ، بے شہر، سیڈی شہر اور اسپارٹا کے قصبوں کو 80,000 سونے کے سکوں کے عوض اس نے سلطان مراد اول کو بیچ دیے اور یہ علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ یوں عثمانیوں نے بغیر جنگ لڑے گرمیان اور بنو حمید قبیلے کا بیشتر علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود سلطان مراد اناطولیہ میں امن و امان قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح کرمان قبیلے کے سردار علاؤ الدین بے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آ رہی تھی۔ اسے ختم کرنے کے لیے سلطان مراد نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح علاؤ الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا۔ چنانچہ اپنی بیٹی کی شادی امیر کرمانیہ سے کرنے کے بعد سلطان مراد اناطولیہ کی جانب سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یورپ کی جانب اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ انہوں نے بلقان میں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ واپس دارالحکومت ادرنے شہر چلے گئے، جہاں سلطان مراد نے بازنطینی شہنشاہ مینویل دوم کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک فوج اپنے وزیر جاندارلی حلیل پاشا کی کمان میں 1383 عیسوی میں روانہ کی، اور ایک طویل محاصرے کے بعد 1387 عیسوی میں عثمانی وزیر جاندارلی حلیل پاشا نے تھیسا لونیکی شہر پر قبضہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، اور یوں بازنطینی سلطنت ایک اور اہم ترین شہر سے محروم ہو گئی۔ سلطان مراد جو کہ دوران یورپ میں اپنی فتوحات کو وسعت دے رہے تھے، تو اناطولیہ میں موجود امیر کرمانیہ نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اناطولیہ میں موجود عثمانی سلطنت کے ایک شہر بے شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان مراد کو جب امیر کرمانیہ کی اس بغاوت کی خبر ملی تو وہ اس پر سخت برہم ہوئے، اور انہوں نے اپنے اتحادیوں کو مدد کے لیے ادرنے شہر بلایا اور باقی فوجوں کو بھی جمع ہونے کا حکم دیا، جس کے بعد انہوں نے امیر کرمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں سلطان مراد کے پاس ان کے 2 بیٹے بایزید اور شہزادہ یعقوب تھے، جبکہ ان کے بہترین کمانڈر کارا تیمور تاش پاشا بھی عثمانی فوج میں شامل تھے۔ قسطنطنیہ سے شہنشاہ جان پنجم کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اور سرویا کے شہنشاہ لازار کی کمان میں بھی ایک فوجی دستہ سلطان مراد کی مدد کے لیے ادرنے شہر پہنچ چکا تھا۔ یوں اب سلطان مراد کے پاس ایک زبردست اور عظیم فوج تھی، جس کی تعداد تقریباً 40 سے 70 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ سلطان مراد اپنی اس فوج اور اتحادیوں کے ساتھ جلد پرانے دارالحکومت بورسا شہر جا پہنچے، جہاں انہوں نے موسم سرما گزارا، اور اس کے بعد انہوں نے 1387 عیسوی کے موسم بہار میں امیر کرمانیہ کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ بورسا شہر سے نکلے، اور کونیا کے قریب ایک میدان میں دونوں ترک فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جنگ کے میدان میں عثمانی فوج کے مرکز میں سلطان مراد اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ موجود تھے۔ لشکر کے دائیں جانب شہزادہ یعقوب کے پاس گھڑسوار دستے کی کمان تھی، جبکہ لشکر کے بائیں جانب شہزادہ بایزید گھڑسوار دستے کا سربراہ تھا۔ لشکر کے دائیں جانب بازنطینی پیدل نیزہ باز اور مغرب میں سربیائی پیدل نیزہ باز دستے موجود تھے، جبکہ عثمانی لشکر کے سامنے یعنی کہ فرنٹ پر عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا پیدل دستوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ادھر کرمانی فوج کے مرکز میں علاؤ الدین بے اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ اس جنگ میں کرمانی فوج کی تعداد تقریباً 20,000 بتائی جاتی ہے۔ جیسے ہی جنگ کی شروعات ہوئی تو عثمانی فوج نے کرمانیوں پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ یہ حملے اس قدر شدید اور تیز تھے کہ چند ہی منٹوں میں کرمانی فوج کا ہر اول دستہ عثمانی فوج کے حملے سے مارا گیا، اور کرمانی فوج کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں، جس کے بعد کرمانی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ کرمانی سردار علاؤ الدین بڑی مشکل سے جان بچا کر کونیا شہر میں داخل ہوا، لیکن عثمانی فوج نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، اور بیشتر دستے اس شہر میں داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے۔
قریب تھا کہ یہ عثمانی فوج باغی عثمانی داماد کا کام تمام کر دیتی کہ علاؤ الدین نے عقلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی جو کہ سلطان مراد اول کی بیٹی تھی کو بات چیت کے لیے اپنے والد مراد اول کے پاس بھیجا۔ سلطان مراد اگر چاہتے تو علاؤ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتے، لیکن اپنی بیٹی نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر انہوں نے علاؤ الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست پھر اسے بخش دی۔ علاؤ الدین نے سلطان مراد کو اپنا آقا تسلیم کر لیا۔ اسی جنگ میں شہزادے بایزید نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز سرعت اور شدت کی بنا پر یلدرم یعنی کہ بجلی کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد واپس بورسا شہر چلے گئے۔ اب ان کی خواہش تھی کہ بقیہ عمر آرام اور یاد الہی میں گزار دیں، چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے ریاست تقا پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جس فوجی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی اسے یہ جواب دیا کہ امیر تقا بہت غریب اور کمزور ہے، مجھے اس سے جنگ کرنے میں شرم آنی چاہیے، شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا۔ لیکن بہت جلد اس بوڑھے شیر کو دوسرے شیروں کے مقابلے کے لیے اپنی آرام گاہ سے نکلنا پڑا۔ انشاءاللہ سلطان مراد سیریز کی اگلی ویڈیو سلطان مراد کی زندگی پر آخری ویڈیو ہوگی، جس میں ہم بلقان میں پھیلنے والی ان جنگوں کا جائزہ لیں گے، جس کے نتیجے میں یورپ کی تاریخ میں عثمانیوں اور اہل یورپ کے درمیان پہلی بڑی اور تاریخی جنگ کوسوو مارز وجود میں آئی، اور جس جنگ کے اختتام پر عظیم عثمانی سلطان مراد اول کو شہادت کا جام پینا پڑا۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی عثمانی سلطنت پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ہماری سیریز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سلطنت عثمانیہ کے جلالی سلطان مراد اول کی زندگی کا احاطہ کیا تھا، جہاں پر ان کی قیادت میں عثمانی اناطولیہ میں طاقتور ترین ترک خاندان بن گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں سلطان مراد نے بلقان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی زندگی کے آخری چند سالوں کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سلطان مراد کی زندگی کی آخری جنگ کوسووا کے بارے میں بھی جانیں گے، جس کے اختتام پر عظیم جلالی سلطان مراد اول شہید ہوئے تھے۔ 1387 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود کارامانی قبیلے کو شکست دینے کے بعد اناطولیہ میں عثمانی سلطنت ایک اہم طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی، اور اس کا سہرا سلطان مراد اول کے سر تھا۔ کارامان قبیلے کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد جب سلطان مراد بورسا شہر پہنچے تو انہیں یورپ میں اپنے سربیائی جاگیرداروں کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ کونیا کی جنگ میں سلطان مراد اول کے ساتھ تھے۔ یوں تو یورپ میں اس وقت 790 ہجری بامطابق 1388 عیسوی تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھیں۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھیں، اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر دی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش و خروش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے بعد ہاتھ آ گئی تھی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے، جو کہ گزشتہ معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے سلطان مراد نے فوج میں عام اعلان کرا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان اور مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن سربیائی سپاہیوں نے جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقے پر لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ سلطان مراد نے ان کی اس حرکت پر کچھ کو تو سخت سزائیں سنائیں اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا۔ سلطان مراد کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سربیا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث بنا۔ جبکہ اسی سال 20,000 کی عثمانی فوج عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا کی کمان میں سربیا کے بادشاہ لازار کے خلاف سرحد کی جانب روانہ ہوئی، جس کے مقابلے کے لیے لازار نے 30,000 کی ایک فوج کو جمع کیا اور دریائے ڈینیوب کے دامن میں موجود ایک وادی میں ترکوں اور سربوں کی آپس میں سخت ترین جنگ ہوئی۔
جس میں ترکوں کو بری طرح شکست ہوئی اور چند ایک ہی ترک سپاہی زندہ جان بچا کر واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ترکوں کی شکست سے حوصلہ پا کر اہل یورپ نے اب عثمانیوں کے خلاف متحد ہونے کا فیصلہ کیا۔ لازار شاہ نے سلطان مراد اول کو سالانہ خراج دینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس دوران سلطان مراد اول کو ایک اور حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ سلطان مراد کے قابل اعتماد عظیم الشان عثمانی وزیر جاندارلی خلیل پاشا وفات پا گئے تھے۔ اہل یورپ کے خلاف جنگ لڑنے سے پہلے سلطان مراد اول نے ادرنے شہر میں جاندارلی خلیل پاشا کے بیٹے جاندارلی علی پاشا کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا۔ اس دوران اپنے عقب کو محفوظ کرنے کے لیے سربیائی شہزادے لازار نے ہنگری کے بادشاہ سگزمنڈ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا تاکہ وہ اپنی سرحد کو ہنگری کے ساتھ محفوظ کرتے ہوئے عثمانی کے خلاف کھل کر جنگ لڑ سکے۔ اس معاہدے کے بعد اس نے باقی عیسائی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سلطان مراد اول نے دیکھا کہ اہل یورپ مل کر اس کے خلاف ایک اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو 1388 عیسوی کے موسم بہار کے دوران سلطان مراد نے اپنی فوجوں کو روانگی کا حکم دیا۔ سلطان مراد کا یہ حملہ دو طرفہ تھا۔ سلطان مراد نے سب سے پہلے اپنی باج گزار ریاست بلغاریہ کے حکمران ایوان چشمان کے خلاف اپنے لشکر کو روانہ کیا، جس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ اس نے لازار کے اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور وہ اب عثمانیوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ جبکہ سلطان مراد کا دوسرا بڑا حملہ براہ راست سربیا کے شہزادے لازار کے خلاف تھا۔ سلطان مراد کے پہلے لشکر کی قیادت عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ 1388 عیسوی کے آخر میں وہ اپنے 30,000 مضبوط عثمانی لشکر کے ساتھ سلطان مراد کے حکم سے بلقان کے پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ شمالی بلغاریہ کے میدانوں میں اترے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بلغاریہ کے 3 اہم ترین شہروں پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ بلغاریہ کا شہنشاہ ایوان چشمان عثمانیوں کے حیرت انگیز حملوں سے گھبرا اٹھا اور وہ جان بچاتا ہوا اپنے دارالحکومت ترنوا سے نکل کر نیکوپولس کے قریب ڈینیوب قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، جہاں اس نے عثمانی لشکر کے خلاف جنگی تیاری شروع کی۔ لیکن عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا کے برق رفتار حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے شمار بلغاریائی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ہتھیار ڈالنے والے شہروں میں سے چروین، شومن، وینچن، سویش، توف اور اویش کے فوجی دستے شامل تھے۔ یوں مشرقی بلغاریہ کے بڑے حصے کو فتح کرنے کے بعد علی پاشا کی افواج مغرب کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے نیکوپولس قلعے کا محاصرہ کر لیا، جہاں ایوان چشمان اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ عثمانی فوج کے خلاف مزاحمت کرنے لگا۔ تاہم یہاں زیادہ عرصہ محاصرہ جاری رہنے کے بعد علی پاشا سمجھ گئے کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ نیکوپولس کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مزید فوجی کمک کے لیے دارالحکومت ادرنے سلطان مراد اول کو خط لکھا۔ جب بلغاریائی شہنشاہ ایوان چشمان کو معلوم ہوا کہ مزید عثمانی فوج اس کے مقابلے کے لیے ادرنے سے آنے والی ہے تو اس نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے اس نے عثمانی سلطان مراد اول کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ مذاکرات کامیاب رہے اور ایک نیا معاہدہ کیا گیا جس کے تحت ایوان چشمان نے مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا باج گزار ہونا قبول کیا، اور اس نے معاہدے کے تحت 3 اہم ترین قلعے سلطان مراد اول کے حوالے کر دیے، اور اس نے سلطان مراد کو یہ یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ وہ لازار کے فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہوگا۔ یوں اس فتح کے بعد اب بلغاریہ کے پاس سوائے ترنوا اور نیکوپولس کے چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعے ہی باقی بچے تھے۔ اس پہلی کامیاب فوجی مہم کے بعد سلطان مراد نے یورپ میں اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود ترک قبائل جن میں سے گرمیان، کارامان، بنو حمید، بنو جاندار، بنو رمضان اور باقی کے ترک قبائل سے فوجی مدد مانگی، اور جلد ان ترک قبائل نے کفار کے خلاف فتح کے لیے اپنے مجاہدین کو اناطولیہ میں سلطان مراد کے پاس روانہ کیا۔ 1389 یعنی کہ 1389 عیسوی میں بوڑھا ترک فاتح سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ پلوودیو شہر میں داخل ہوا، اور انہوں نے اناطولیہ میں اپنے بیٹے بایزید اور یعقوب کو خط بھیجے تاکہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اناطولیہ میں اپنے باپ کی فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی سال یعنی کہ 1389 کے موسم بہار کے دوران تقریباً 40,000 کا ایک عثمانی لشکر پلوودیو شہر میں جمع ہو چکا تھا۔ اس دوران سربیائی شہزادہ لازار غافل نہیں بیٹھا ہوا تھا۔
اس نے بھی عثمانیوں کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو تیز کر دیا۔ عیسائیوں کی اس فوج میں بوسنیا، ہنگری، البانیا، ولاچیا اور جہاں تک کہ نائٹس ہاسپٹلرز کا ایک چھوٹا سا دستہ بھی اس عیسائی اتحاد میں شامل تھا۔ جون کے پہلے ہفتے لازار کے ماتحت عیسائی اتحادی فوج عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے جنوب کی جانب اس نے پیش قدمی شروع کی اور 15 جون 1399 عیسوی کو کوسووا کے میدان میں لازار اور عثمانی سلطان مراد اول کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ رات کے وقت سلطان مراد نے اپنی جنگی کونسل کو جمع کیا اور انہوں نے جاندارلی علی پاشا، شہزادہ بایزید، تجربے کار عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا اور غازی ایورینوس بے کے ساتھ مل کر جنگی منصوبہ تیار کیا۔ اس رات سلطان مراد اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مجاہدین کی نصرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ سلطان مراد کی عمر اس وقت اگرچہ 70 سال ہو چکی تھی، لیکن اس بڑھاپے میں بھی سلطان مراد دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ میدان جنگ میں عثمانی فوج کے سب سے آگے 1000 کی تعداد میں تیراندازوں کا دستہ موجود تھا، جو دونوں فوجوں کے درمیان دفاعی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ ان کے پیچھے پیادہ فوج کھڑی تھی، جو بنیادی طور پر عثمانیوں کی بے قاعدہ لائٹ انفینٹری یونٹ تھی، جنہیں اناطولیہ سے بھرتی کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پیچھے مزید عثمانی گھڑسوار دستہ کھڑا تھا، جو کہ زیادہ تر اکنجیوں پر مشتمل تھا۔ عثمانی لشکر کے دائیں پہلو پر شہزادہ بایزید جبکہ بائیں پہلو پر شہزادہ یعقوب کمانڈ کر رہا تھا۔ خود جلالی سلطان مراد اول اور عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا عثمانی مرکز کی کمان کر رہے تھے۔ ادھر عیسائی افواج میں سربیا کے ہراول دستے میں نیزہ بردار نائٹس اور گھڑسوار تیرانداز دستے شامل تھے، جبکہ ان کے پیچھے پیدل انفینٹری دستے تھے، جو کہ شہنشاہ لازار کے اتحادیوں کے دستے تھے۔ لازار شاہ خود لشکر کے مرکز کی کمان کر رہا تھا، جبکہ بوسنیا کا گرینڈ ڈیوک ولیڈکووچ اور وک برینکووچ کو بالترتیب سربیا کے بائیں اور دائیں بازو پر کمان دی گئی تھی۔ جنگ کا آغاز عثمانیوں کی جانب سے ہوا۔ سلطان مراد کے حکم پر گھڑسوار دستے حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے کیمپ سے نکل کر دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس ابتدائی حملے میں دونوں جانب حساب برابر تھا۔ یوں چند ایک عیسائی سپاہیوں کو ختم کرنے کے بعد عثمانی گھڑسوار دستہ واپس اپنے لشکر میں آ گیا، جس پر لازار نے اپنے ہراول دستے کو پوری طاقت کے ساتھ عثمانیوں سے ٹکرانے کا حکم دیا۔ جب سربیا کے گھڑسوار نائٹس دستے عثمانیوں کی جانب بڑھے تو عثمانی تیراندازوں نے دفاعی پوزیشن کو سنبھالتے ہوئے دشمن پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن عیسائیوں کے ہراول دستے نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عثمانیوں کے تیراندازوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیا، اور یہ عثمانیوں کا ابتدائی نقصان تھا۔ کوسوو کی جنگ کے بارے میں مختلف مورخین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک عیسائی مورخ جس کا تعلق بوسنیا سے تھا، اس کے مطابق جنگ کے دوران 12 سربیائی نائٹس کا ایک گروپ تھا، جنہوں نے سلطان مراد کو قتل کرنے کی قسم کھائی، اور وہ ترکوں سے لڑتے لڑتے سلطان مراد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے سلطان کے ذاتی محافظوں کو ختم کرتے ہوئے سلطان مراد پر حملہ کر دیا، جس حملے میں سلطان مراد کی موت ہو گئی۔ اگر عثمانیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ان ذرائع سے متفق ہوتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ سلطان کی وفات تو ہوئی تھی، لیکن وہ جنگ کے دوران نہیں بلکہ جنگ کے اختتام کے بعد ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب کوسوو کی جنگ کا اختتام ہوا تو سلطان مراد میدان جنگ میں مردوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ ایک عیسائی نائٹ جو کہ مردہ ہونے کا بہانہ کیے ہوئے تھا، جب سلطان مراد اس کے پاس پہنچے تو اس نے اچانک خنجر سے سلطان مراد پر ایک جان لیوا وار کیا، جس سے سلطان کی موت واقع ہو گئی۔ جبکہ ایک آخری حوالہ جو کہ سلطان مراد کی شہادت کا ملتا ہے اور جسے بیشتر مسلمان مورخین نے نقل کیا ہے اور وہ حقیقت کے بالکل قریب معلوم ہوتا ہے، وہ تاریخی حوالہ یہ ہے کہ جب کوسوو کی جنگ کا اختتام ہوا تو ایک سروی امیر میلوش کوبیلوویچ عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور اس نے لازار شاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہایت اہم راز سلطان کو بتانے ہیں۔ چنانچہ اسے سلطان مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے اچانک کھڑے ہو کر سلطان مراد پر خنجر سے حملہ کیا، جس سے سلطان مراد شدید زخمی ہو گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ عثمانی محافظوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر سلطان مراد کو کافی گہرا زخم پہنچ چکا تھا
और वो महसूस कर रहे थे कि वो थोड़ी देर के मेहमान हैं। महलोज के वाक़े के बाद से उस्मानी रियासत में ये कानून हो गया कि जब कोई अजनबी शख्स सुल्तान के हजूर में लाया जाता तो 2 आदमी इसके बाजू पकड़े रहते ताकि वो धोखाधड़ी से सुल्तान पर हमला न कर दे। सुल्तान की शहादत से पहले उस्मानी लश्कर के बाएं जानिब जिसकी क़यादत शहजादा याकूब कर रहा था, वहां ब्रैंकोविच के ताबड़तोड़ हमलों से उस्मानी लश्कर काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा था और करीब था कि उस्मानी मैदान जंग से भाग खड़े होते कि सुल्तान मुराद ने अपने पास खड़े यनीचरी के चंद दस्तों को शहजादे याकूब की मदद के लिए भेजा। यूं शहजादे याकूब को जब मदद मिली तो इसने एक आखिरी और फैसला कुन हमले का हुक्म दिया और अब मैदान आहिस्ता आहिस्ता उस्मानियों की जानिब पलट रहा था कि यहाँ शहजादे बायजीद ने अपने पास मौजूद अनातोलिया से भर्ती किए हुए घुड़सवार तुर्कों के दस्तों को सामने लाकर दुश्मन के साथ लड़ा दिया और ऐसाई फौज का बायां बाजू कमजोर होता गया। शहजादे बायजीद के बर्क रफ्तार हमलों से आजिज आकर लाजार का बायां पहलू कमजोर होता गया और इसका कमांडर अपनी फौज के साथ मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद शहजादे बायजीद ने अपने पैदल दस्तों के साथ लाजार की फौज पर हमला कर दिया। उस्मानियों के ताबड़तोड़ हमलों और अपने इत्तेहादियों के मैदान जंग से भाग जाने की वजह से लाजार की फौज में खौफ व हरास पैदा होने लगा और जहां मैदान जंग अब पूरे का पूरा उस्मानियों के हाथ में आ गया, क्योंकि इस दौरान ब्रैंकोविच ने भी अपने दस्तों के साथ मैदान जंग से पीछे हटना शुरू कर दिया था और वो अपने इत्तेहादी लाजार को तुर्कों के रहमो करम पर छोड़कर मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ, जबकि शहजादे याकूब ने ब्रैंकोविच के ताकुब के लिए इसका पीछा जारी रखा। कुछ तारीखी रवायात ये भी कहती हैं कि वक्त ब्रैंकोविच इसलिए भी मैदान जंग से पसपा हो गया कि इसने खुफिया तौर पर सुल्तान मुराद के साथ सर्बिया के तख्त के लिए बातचीत की हुई थी। लेकिन अब जो भी हो, लाजार उस्मानियों के रहमो करम पे था। उस्मानी तुर्क लाजार की फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे और सैकड़ों सर्बियाई जंगजू इस जंग में मारे जा रहे थे। इनमें से बेशतर ने राह फरार इख्तियार की, जबकि लाजार गिरफ्तार कर लिया गया। यूं बरसों से बल्कान में उस्मानियों की राह में कांटा बनने वाले लाजार को पकड़कर सुल्तान मुराद के सामने लाया गया और सुल्तान मुराद ने लाजार के कत्ल का फरमान जारी किया। यूं बल्कान में इस अजीमुशान फतह का सेहरा सुल्तान मुराद खान अव्वल के सर जाता है, लेकिन इस फतह के लिए सुल्तान मुराद को अपनी जान देनी पड़ी। कोसोवो की जंग सल्तनत उस्मानिया के कायम होने के बाद से अब तक लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी और खून रेज जंग थी। इस जंग में सुल्तान मुराद की शहादत तुर्कों के लिए एक अजीमुशान सदमा था। सुल्तान मुराद का अहद हुकूमत तारीख़ आले उस्मान के अहम तरीन अहदों में से एक है। सुल्तान ने 30 साल तक हुकूमत की और इनमें से 24 साल सुल्तान मैदान जंग में मसरूफ रहे और हर जंग में वो कामयाब रहे। सुल्तान मुराद से पहले तुर्कों का मुकाबला यूरोप की कौमों में से सिर्फ बाज़ंतीनियों से हुआ था, जिनकी सल्तनत अपने जवाल की आखिरी मंजिलें तय कर रही थी। लेकिन सुल्तान मुराद की फतयाब फौजें इन मुल्कों में भी फैल गईं जो यूरोप की निहायत ताकतवर सैलानी कौमों के ज़ेरे नगीं थे और बल्गारिया, सर्बिया और बोस्निया पर सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत कायम हो गया। अजीम सुल्तान मुराद की फतूहात ने सल्तनत उस्मानिया के दायरे इक़्तिदार को दरियाई डैन्यूब तक बढ़ा दिया था और गो बाज़ रियासतों यानी कि सर्बिया और बोस्निया से मुख्स खिराज कबूल करने पर किनात की गई, ताहम थ्रेस, मकदूनिया और जनूबी बल्गारिया की रियासत मुकम्मल तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गई। एक अंग्रेज़ मौरख लिखता है कि 30 साल तक सुल्तान मुराद ने उस्मानियों की क़यादत की कि इस अहद का कोई भी मुदबर इस पर फ़ौक़ियत हासिल न कर सका, मुख्स इसलिए कि मुराद की बनिस्बत मोहम्मद फ़ातेह और सुलेमान आज़म से मुतल्लिक हमारी मालूमात बहुत ज़्यादा हैं। सुल्तान मुराद का सही मुकाम कि वो ख़ानदान उस्मानी का सबसे ज़्यादा मुमताज़ और कामयाब माहिर सियासतदान था, कभी पहचाना न जा सका। जब हम इन दुश्वारियों का जिनका इसने मुकाबला किया, इन मसाइल का जिन्हें इसने हल किया और इसके अहदी हुकूमत के निताइज का मुआजना इसके ज़्यादा पुरशिकवा जानशीनों के कारनामों से करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर वो इनसे बढ़कर नहीं तो इनके बराबर ज़रूर था। जो तग़य्युर इसने अपनी मुद्दत हयात के अंदर कर दिया वो तारीख़ की निहायत हैरत अंगेज़ वाक़यात में से है। सुल्तान मुराद की इन फतूहात को 5 सदियों तक कायम रहना था। सुल्तान मुराद ने ऐसाई इलाके फ़तह करके इनमें इस्लामी हुकूमत कायम की, लेकिन ऐसाइयों को जबरन इस्लाम में दाखिल करने की कभी कोशिश नहीं की।
برخلاف اس کے کہ انہوں نے انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جس کی واضح شہادت اس خط میں محفوظ ہے جو 787 ہجری بمطابق 1385 عیسوی میں یونانی کلیسا کے بطریقی اعظم نے پوپ اربن ششم کو لکھی تھی۔ اس نے اس خط میں یہ اقرار کیا کہ سلطان مراد نے کلیسا کو مکمل آزادی بخش دی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 1360 سے 1399 عیسوی کے درمیان بطریقی اعظم کے دفتر میں کوئی ایک شکایت بھی عثمانیوں کے ہاتھوں ارباب کلیسا کی بدسلوکی کی درج نہیں ملتی۔ کوسووا کی جنگ میں فتح کے بعد جب عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا اور شہزادہ بایزید سلطان مراد کے پاس پہنچے تو اس وقت سلطان مراد کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ وزیر اعظم کی مشاورت سے شہزادہ بایزید کو نیا عثمانی سلطان منتخب کر لیا گیا۔ سلطان مراد نے بھی اصرار کیا کہ شہزادہ بایزید کی بیعت کر لی جائے، چنانچہ شہزادہ بایزید کو عثمانی سلطان بنا دیا گیا اور سلطان مراد اول کی بھی وفات ہو گئی۔ اس دوران سلطان مراد اول کا دوسرا چھوٹا بیٹا شہزادہ یعقوب، جو کہ عیسائی لشکر کے تعاقب میں گیا ہوا تھا، اسے نہ تو اپنے والد کی شہادت کی خبر ملی اور نہ ہی اسے یہ پتہ چل سکا کہ جس عثمانی لشکر میں وہ واپس جا رہا ہے وہاں پر اس کا بڑا بھائی بایزید تخت نشین ہو چکا ہے۔ اس دوران عثمانی پاشاؤں نے، جنہوں نے 1373 عیسوی میں عثمانی خانہ جنگی کا ایک تلخ تجربہ کیا ہوا تھا اور سلطان مراد ہی کے ایک بیٹے شہزادہ صافچی کی بغاوت دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا اور سلطان بایزید کو یہ مشورہ دیا کہ تخت کی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کو قربان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب شہزادہ یعقوب واپس عثمانی لشکر میں پہنچا تو سلطان بایزید کے حکم پر معصوم شہزادہ یعقوب کا گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا گیا۔ یوں شہزادہ یعقوب کا قتل تخت آل عثمان کے لیے پہلا بڑا قتل تھا، اور اس کے بعد یہ روایت پڑ گئی کہ جو بھی عثمانی خاندان کا فرد تخت نشین ہوتا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ سلطان بایزید جلدرم نے سلطان بننے کے بعد اپنے والد اور اپنے بھائی شہزادہ یعقوب کو بورسا میں دفن کیا، لیکن اس سے پہلے سلطان بایزید نے اپنے دارالحکومت ادرنے میں اپنے تخت کو محفوظ کرنے کے لیے چند دن گزارے۔ اب عثمانی دارالحکومت میں سلطان بایزید کے وزراء اور مشیر آپس میں یہ چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ سلطان بایزید اپنے والد مراد اول کی موت کا بدلہ اہل یورپ سے کب لیں گے۔ کوسووا کی جنگ عثمانی تاریخ کی ایک عظیم الشان فتح تھی، جس نے ترکوں کو یورپ اور اناطولیہ میں ایک طاقتور ترین ریاست بنا دیا تھا۔ کوسووا کی جنگ میں فتح کے بعد عثمانی ترک اپنے جلالی سلطان مراد اول سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اب ترکوں کے پاس جانشینی کے لیے شہزادہ بایزید اور شہزادہ یعقوب تھے۔ شہزادہ یعقوب وک برینکووچ کے فوجی دستوں کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے اور لشکر میں اس وقت صرف شہزادہ بایزید موجود تھا۔ وزراء اور مشیروں کی مشاورت سے شہزادہ بایزید کو عثمانی سلطنت کا نیا سلطان منتخب کر لیا گیا۔ سلطان بایزید اپنی برق رفتار فتوحات کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ جانے جائیں گے، اسی لیے انہیں بایزید جلدرم یعنی کہ بجلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آٹومن امپائر کی آج کی اس قسط میں ہم عثمانی سلطان بایزید جلدرم کی زندگی کا احاطہ کریں گے کہ کیسے انہوں نے اناطولیہ میں باقی ترک قبائل کو شکست دے کر انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ کوسووا کی جنگ میں عثمانی ترکوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جنگ کے اختتام پر سلطان مراد پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی شہادت ہو گئی۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے شہزادہ بایزید کو چوتھے عثمانی سلطان کی حیثیت سے تخت نشین کیا گیا۔ 1360 عیسوی میں جب سلطان بایزید جلدرم کے دادا اور خان غازی کا انتقال ہوا تو شہزادہ بایزید کے والد مراد تخت نشین ہوئے۔ اسی سال جب اور خان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے پوتے بایزید بورسا میں پیدا ہوئے۔ شہزادہ بایزید کی تعلیم پر ان کے والد مراد اول نے خاص طور پر توجہ دی اور ان کی تعلیم کے لیے زور کے اہم ترین سکالرز، جن میں سے قاضی زادہ رومی، قاضی عسکر، جاندارلی حلیل اور کارامان کے مولانا رستم جیسے علماء ان کے اہم اساتذہ میں سے ایک تھے۔ شہزادہ بایزید نے اس وقت کے مشہور کمانڈروں سے جنگی تربیت کے سبق حاصل کیے تھے۔ سلطان مراد اول نے اپنے اس بڑے بیٹے شہزادہ بایزید کی خاص طور پر تربیت کی تھی، کیونکہ وہ یورپ کی فتوحات کے لیے اپنے اس بیٹے کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ شہزادہ بایزید بچپن ہی سے بہادر تھا اور اس نے کم عمری میں ہی جنگیں لڑنا شروع کر دی تھی۔
शहजादे बायजीद ने तकरीबन हर जंग में हिस्सा लिया और इनके बर्क रफ्तार हमलों से उस्मानी फ़ौज में एक नई ताकत आ जाती थी और उस्मानी फ़ौज अपने शहजादे को अपने दरमियान पाकर इसका जोश मज़ीद बढ़ जाता था। कोसोवो की जंग में भी शहजादे बायजीद ने अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए। इस जंग में उस्मानियों को शानदार फतह हासिल हुई, लेकिन उस्मानियों की इस फतह का इख्तिताम सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत पर हुआ, जो कि इस जंग के इख्तिताम पर शहीद हो गए थे। कोसोवो की जंग में जब सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत हुई तो इनकी शहादत के बाद उस्मानी वज़ारा ने शहजादे बायजीद को उस्मानी सल्तनत का नया सुल्तान मुंतखब कर लिया, जिसके बाद शहजादे बायजीद ने एक कासिद अपने भाई शहजादे याकूब के पास भेजा। शहजादा याकूब इस वक्त कोसोवो की जंग से भागने वाले ईसाई लश्कर का पीछा कर रहा था और जब शहजादे याकूब को वापसी का हुक्म मिला तो वो फौरन अपने सिपाहियों के साथ लश्कर में वापस पहुंच गया। लेकिन शहजादे को मालूम नहीं था कि इसका वालिद मुराद अव्वल वफात पा चुका है और जिस लश्कर में वो वापस जा रहा है वहाँ इसका बड़ा भाई बायजीद जल्दरम तख्त नशीन हो चुका है। जब ये बदनसीब शहजादा खैमे में दाखिल हुआ तो इसके बड़े भाई सुल्तान बायजीद जल्दरम के हुक्म पर इस मासूम शहजादे का गला घोंट कर इसे कत्ल कर दिया गया। यूं आले उस्मान में तख्त के लिए कत्ल किए जाने वाला ये पहला कत्ल था। इधर अनातोलिया में जब बाकी तुर्क रियासतों को उस्मानी सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत की खबर मिली और इसके साथ साथ जब इन्होंने ये भी सुना कि मासूम शहजादे याकूब का गला घोंट कर इसे कत्ल कर दिया गया है, तो इन्होंने अब नए उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। इनमें से खास तौर पर कारामान कबीले को जब खबर मिली तो इसने वो इलाके जो इसने सल्तनत उस्मानिया के हवाले किए थे तलवार के जोर पर उस्मानियों से ये सारे इलाके वापस ले लिए और इसने बरादराना कत्ल को हवा देकर उस्मानियों के खिलाफ बाकी तुर्क कबाइल को भी बगावत के लिए उकसाया। कारामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन ने घरमियान कबीले के सरदार याकूब बे दोम को फौजी मदद की लालच देकर इन्हें भी उस्मानियों के खिलाफ उकसाया और सरदार याकूब बे दोम ने कोताहिया और वो इलाके जो इसने अपनी बेटी की शादी जो कि इसने बायजीद जल्दरम के साथ की थी को जहेज के तौर पर उस्मानियों को दिए थे, इसने वो सारे इलाके उस्मानियों से वापस ले लिए। कारामान और गरमियान कबीले की बगावत को देखते हुए अनातोलिया के एक और तुर्क कबीले काजी बुरहानुद्दीन ने बगावत करते हुए कर शहर को उस्मानियों से वापस ले लिया और यूं तमाम अनातोलिया उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद हो गया। इधर यूरोप में जब सुल्तान बायजीद जल्दरम को अनातोलिया में तुर्क सरदारों की बगावत की खबर मिली तो वो सख्त भरम हुए, लेकिन अनातोलिया जाने से पहले इन्होंने यूरोप में अमन कायम करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसलिए लाजार, जिसे जंगे कोसोवो के अख्तिताम पर फांसी दे दी गई थी, अब इसका बेटा स्टेफन लाजार सर्बिया का वारिस था। सुल्तान बायजीद जल्दरम ने इसे सर्बिया का बादशाह इस शर्त पर बनाया कि वो उस्मानियों का वफादार रहेगा। यूं स्टेफन ने सालाना खिराज के अलावा 5000 सिपाहियों का एक दस्ता सुल्तान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रखने का मुआहदा किया। नीज इसने अपनी बहन शहजादी डेस्पना को बायजीद के निकाह में दे दिया और इसने ये वादा भी किया कि सुल्तान की तमाम लड़ाइयों में वो अपनी फौज लेकर खुद शरीक हुआ करेगा। चुनाचे आखिर वक्त तक वो इस मुआहदे पर कायम रहा और नाइकोपोलिस और जंगे अंकरा की खून रेज जंगों में भी स्टेफन सुल्तान बायजीद जल्दरम के शाना बशाना होकर लड़ता रहा। सर्बिया से सुलह करने के बाद अब सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़े और एंड्रोनेक्स को तख्त पर बिठाने की धमकी देकर शहनशाह पैलेओलोगस को एक जदीद सुलहनामे पर मजबूर किया, जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत की रही सही हैसियत भी खाक में मिला दी। जान और इसका बेटा मैनुएल, जो कि तख्ते सल्तनत में अपने बाप का शरीक था, मुआहदा किया कि 30,000 तलाई सिक्के बतौर खिराज हर साल अदा करता रहेगा और 12,000 का एक फौजी दस्ता बायजीद की खिदमत में हमेशा हाजिर रखेगा। एशियाई कुचक में बाज़ंतीनी सल्तनत के मकबूजात में से अब सिर्फ एक किला फिलाडेल्फिया बाकी रह गया था। इस सुलहनामे में वो भी बायजीद के नाम लिख दिया गया, लेकिन इस किले के यूनानी अफसर ने शहनशाह के हुक्म के बावजूद किला खाली करने से इनकार कर दिया। सुल्तान बायजीद ने शहनशाह को मजबूर किया कि वो खुद अपनी फौज के जरिए से किला खाली करा दे। चुनाचे बाज़ंतीनी सल्तनत के इंतहाई जवाल का इबरतनाक वाक़या भी ज़हूर में आया कि यूनानी सिपाहियों ने फिलाडेल्फिया पर हमला किया और इसे फतह करके उस्मानी सुल्तान बायजीद के हवाले कर दिया।
یورپ میں بغاوتوں کو ختم کرنے اور نئے معاہدے کرنے کے بعد اب اگلی باری اناطولیہ کے ان ترک سرداران کی تھی، جنہوں نے سلطان مراد اول کی شہادت کا بہانہ بناتے ہوئے اور شہزادے یعقوب کی موت کو سامنے رکھتے ہوئے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اناطولیہ کے ان باغی سرداران کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے سلطان بایزید جلدرم 1399 عیسوی میں بورسا شہر سے روانہ ہوئے۔ اس مہم میں سلطان بایزید جلدرم اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ عثمانی افواج کے علاوہ سربیا کے بادشاہ اسٹیفن اور رومی شہنشاہ مینویل پیلیولوگس کی فوجیں بھی ساتھ تھیں۔ 1399 عیسوی کے موسم سرما کی سخت ترین سردی میں عثمانی لشکر بورسا شہر سے روانہ ہوا۔ سلطان بایزید جلدرم کا سب سے پہلا نشانہ گرمیان قبیلہ تھا۔ یہاں گرمیان قبیلے کے سردار یعقوب دوم نے جب دیکھا کہ وہ عثمانی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے سلطان بایزید جلدرم سے امان مانگی، لیکن سلطان بایزید جلدرم نے یعقوب دوم کو معاف نہ کیا اور اسے گرفتار کر کے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے گرمیان قبیلے کی تمام زمینوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ گرمیان قبیلے کی فتح کے بعد سلطان بایزید جلدرم کی فوجوں نے ایک اور ترک قبیلے ساروہان کی جانب پیش قدمی شروع کر دی، جہاں پہنچنے کے بعد بغیر جنگ لڑے اس قبیلے کے سردار نے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے ساروہان کا علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد ساروہان قبیلے کے سردار خضر شاہ کو گرفتار کرتے ہوئے اسے بورسا شہر میں قید کر دیا۔ ساروہان کی فتح کے بعد عثمانی سلطان بایزید جلدرم نے ایک اور ترک قبیلے بنو ایدین پر حملہ کر دیا۔ بنو ایدین قبیلے کے سردار عیسیٰ بے نے سلطان بایزید جلدرم سے جان کی امان چاہی۔ بنو ایدین قبیلے کا سردار عیسیٰ بے سلطان بایزید جلدرم کی نسبت کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے سلطان بایزید جلدرم نے عیسیٰ بے کا بھرپور احترام کیا اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے ٹائر نامی ایک شہر دے دیا، جہاں پر بنو ایدین کے سردار نے اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ بنو ایدین کے بعد اب بنو منتشا کی باری آئی۔ عثمانی فوجیں جلد سلطان بایزید جلدرم کی قیادت میں یہاں پہنچ گئیں اور بنو منتشا کا علاقہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ بنو ایدین اور بنو منتشا کی فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی ترک بحر ایجین کے ساحل تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی، جہاں 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا 792 ہجری مطابق 1390 عیسوی میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد سلطان بایزید نے سمرنا پر حملہ کیا۔ یہ شہر یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کے قبضے میں تھا، لیکن یہاں بحری قوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے سلطان بایزید کو 6 ہفتوں کے بعد سمرنا کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ان ابتدائی فتوحات کے بعد سلطان بایزید نے مارچ میں بنو حمید قبیلے کی جانب پیش قدمی کی۔ جب یہ خبر کارامان قبیلے کے سردار ابراہیم کو ملی تو اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس کے باقی اتحادی ترک قبائل ختم ہو چکے ہیں، اور اب سوائے قاضی برہان الدین، بنو حمید اور بنو جاندار کے علاوہ کوئی اور ترک قبیلہ باقی نہیں بچا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر بنو حمید کو سلطان بایزید نے فتح کر لیا تو اگلی باری کارامان قبیلے کی ہوگی۔ اس لیے اس نے اپنی سرحدی فوجوں کو جلد بنو حمید قبیلے کی مدد کے لیے روانہ کیا، کیونکہ سلطان بایزید جلدرم بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے، اور جلد انہوں نے بنو حمید قبیلے کے صوبے حامد میں قدم رکھا، جہاں کسی بھی ترک سپاہی نے عثمانیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی، اور یہ قبیلہ بھی باقی ترک قبائل کی طرح عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے اپنے بیٹے عیسیٰ جیلیبی کو یہاں کا گورنر مقرر کیا۔ یوں سلطان بایزید جلدرم نے بہت تھوڑے عرصے میں ساروہان، گرمیان، بنو ایدین، بنو منتشا اور بنو حمید کی ریاستوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی زمینوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور اب اگلی باری کرمانیوں کی تھی۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بنو کرمان ہی تھے جنہوں نے اناطولیہ کے ترکوں کو سب سے پہلے عثمانیوں کے خلاف اکسایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنو حمید کو فتح کرنے کے بعد اب سلطان بایزید تیزی کے ساتھ کرمانیوں کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ جب عثمانیوں نے اناطولیہ میں کارامان قبیلے کی جانب پیش قدمی کی تو اس وقت اناطولیہ میں کارامان قبیلے کے صرف 2 اتحادی باقی رہ گئے تھے۔
ان میں سے ایک قاضی برہان الدین اور دوسرا ترک قبیلہ بنو جاندار تھا، جس کا سردار سلیمان دوم تھا، جس نے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد توڑتے ہوئے ان باقی باغی ترک قبائل کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ ادھر عثمانی فوجوں نے جلد کارمان قبیلے کے دارالحکومت پونیا کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ طویل جاری رہا۔ بلاخر محاصرے سے تنگ آ کر کارمان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے سلطان بایزید جلدرم کی اطاعت قبول کرتے ہوئے اس سے رحم کی بھیک مانگی۔ نیز اس دوران سلطان بایزید جلدرم کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ قاضی برہان الدین اور سلیمان بے کی فوجیں کونیا شہر کے قریب پہنچنے والی ہیں۔ اس لیے سلطان نے اپنے سالاروں کے مشورے پر انہوں نے محاصرہ ختم کرنے اور مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے کارمان قبیلے کے سردار کو معاف کر دیا اور کارمان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے کرمانیہ کا ایک ٹکڑا جس میں آگ شہر بھی شامل تھا سلطان بایزید کی نظر کرتے ہوئے ان سے صلح کر لی۔ اب اناطولیہ میں ان فتوحات کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران مسلسل جنگوں کی وجہ سے عثمانی فوج کافی تھک چکی تھی، اس لیے سلطان بایزید جلدرم نے اس سال باقی مہمات کو ملتوی کرتے ہوئے اپنی فوجوں کے ساتھ وہ واپس بورسا شہر چلے گئے۔ اناطولیہ میں ترک ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے درِ دانیال کو عبور کیا اور وہ ادرنے شہر چلے گئے۔ اس درمیان میں رومی شہنشاہ جان پیلیولوگس نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کرا دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان بایزید نے رومی شہنشاہ کو جبراً اس ارادے سے باز رکھا اور چند دنوں کے بعد جان کی موت ہو گئی۔ اس کا لڑکا مینویل، جو کہ کچھ عرصے سے سلطان بایزید کے دربار میں موجود تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ جا پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین ہونے کے ناطے وہ شہنشاہ بن گیا۔ سلطان بایزید جلدرم کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یوں 7 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران جبکہ سلطان بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہیں اپنی یورپین سرحدوں سے تشویشناک خبر ملی۔ وہ خبر یہ تھی کہ بلغاریہ میں سجمنڈ شاہ ہنگری نے عثمانی سرحد پر حملہ کر دیا تھا اور عیسائی فوجوں نے بے شمار دیہاتوں اور قصبوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے زاگورا کے قریب جا پہنچے۔ سلطان بایزید جلدرم کو جب یہ خبر ملی تو وہ اس حملے سے بے حد غضبناک ہوئے۔ سلطان نے فوراً قسطنطنیہ کے محاصرے کو ناکہ بندی میں تبدیل کیا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ عیسائی لشکر کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ اس دوران انہوں نے اپنے یورپین چھاپا مار دستوں کو بھی حملے کا حکم دیا، جو سلطان بایزید جلدرم کے آنے سے پہلے ہی عیسائی لشکر پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ عیسائی لشکر کے سالار نے تو شروع میں عثمانی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب سلطان بایزید جلدرم مرکزی لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے تو اسے مجبوراً عثمانیوں کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید جلدرم کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور میرچا کی فوجیں منتشر ہو گئیں، جبکہ میرچا کو زندہ پکڑ کر سلطان بایزید کے سامنے لایا گیا۔ سلطان بایزید نے اسے بورسا کے قلعے کے تہہ خانے میں قید کر دیا، جہاں وہ کچھ عرصے کے لیے عثمانیوں کی قید میں رہا۔ بلاخر اس نے عثمانیوں کو ٹیکس ادا کرنے پر رضامندی دکھائی اور اس نے سلطان بایزید سے یہ بھی معاہدہ کیا کہ وہ ہنگری کے خلاف عثمانیوں کی فوجی مدد کرے گا اور انہیں فوجی دستے فراہم کرے گا، جس پر سلطان بایزید نے اس کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس ابتدائی فتح کے بعد سلطان نے اپنے چھاپا مار دستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک کو ہنگری جبکہ دوسرے کو بوسنیا جانے کا حکم دیا اور خود سلطان مرکزی لشکر کے ساتھ واپس قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں عثمانیوں کے محاصرے سے تنگ آ کر بلاخر شہنشاہ قسطنطنیہ نے مجبوراً سلطان بایزید کے ساتھ صلح کر لی۔ چنانچہ 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ صلح کی شرائط نہایت سخت تھیں۔ صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ سالانہ خراج کی رقم 3000 طلائی سکے ہوں گے۔ دوسری بڑی شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی جائے گی، جس میں سلطان بایزید نے ایک ترک قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کی گئی، جس کے میناروں سے توحید کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ شہنشاہ مینویل نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے اور غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں اس نے 6000 عثمانی فوج متعین کر دی۔
شہر کے باہر جو انگور کے باغ اور ترکاریوں کے کھیت تھے، ان کی پیداوار کا عشر بھی صلح نامہ کی روح سے عثمانی خزانے کو دے دیا گیا، اور اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران جب مرزا کو بورصہ میں قید کیا گیا تھا تو اس دوران اس سے یہ خبر ملی کہ اس نے عثمانی زمینوں پر قبضہ کرنے سے پہلے جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے شروع میں تو عثمانیوں کے اتحادی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اتحاد ختم کرتے ہوئے اناطولیہ کے باقی ترک قبیلوں کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا تھا۔ اناطولیہ کی پہلی مہم میں سلطان بایزید چاہتے تھے کہ وہ جاندار قبیلے پر بھی حملہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ ان کی فوج پچھلے 2 سال کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی، اس لیے وہ اپنی فوجوں کو آرام دینے کے لیے واپس بورصہ شہر چلے گئے۔ یوں اس دوران جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن عثمانی ان کے قبیلے پر حملہ کریں گے، اس لیے اس نے سیواس کے حکمران قاضی برہان الدین کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ یوں جاندار قبیلے کا دارالحکومت کسمونی تقریباً عثمانیوں کے مخالفین سے بھر چکا تھا، اس لیے 1392 عیسوی میں سردیوں کے موسم کی پرواہ کیے بغیر بایزید جلدرم اپنی فوج کے ساتھ بورصہ شہر سے روانہ ہوئے، اور جب سلیمان بے کو عثمانیوں کے آنے کی خبر ملی تو اس نے فوری طور پر ایک قاصد قاضی برہان الدین کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنی فوج کے ساتھ سلیمان بے کی مدد کو آ سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ قاضی برہان الدین اپنی فوج کے ساتھ اپنے اتحادی کی مدد کو پہنچتے، بایزید جلدرم برق رفتاری کے ساتھ کستامونی جا پہنچے اور انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کستامونی شہر کے باسیوں نے محاصرے سے تنگ آ کر عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں جاندار قبیلہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان بایزید جلدرم نے جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے کو پھانسی دے دی۔ جب سلطان بایزید جلدرم جاندار قبیلے کی فتوحات میں مصروف تھے تو اس دوران ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کا سفیر سلطان کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے بادشاہ کا پیغام سناتے ہوئے سلطان بایزید کو متنبہ کیا کہ بلغاریہ کے معاملات میں عثمانیوں کو عمل دخل کا کوئی حق نہیں، اور اس نے اپنے شہنشاہ کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عثمانیوں کو بلغاریہ کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان بایزید جلدرم نے اس کا جواب اپنے ہاتھ میں موجود تلوار دکھا کر کیا۔ اب یہ صاف ظاہر تھا کہ شہنشاہ ہنگری سجمنڈ بلغاریہ پر حملہ کر کے اسے عثمانیوں سے چھینے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شہنشاہ سجمنڈ اپنی فوج کے ساتھ بلغاریہ کو عثمانیوں سے چھیننے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اسی دوران سلطان بایزید کو خبر ملی کہ ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے نیکوپول کے قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے تمام ترک سپاہ کو قتل کر دیا ہے۔ جب سلطان بایزید جلدرم نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شہزادے ارطغرل کو اناطولیہ کی فوجوں کا سپہ سالار بناتے ہوئے باقی فوج کے ساتھ وہ ہنگری کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ سلطان بایزید کے یورپ جانے کے بعد قاضی برہان الدین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی فوجوں کے ساتھ عثمانی سرحد کے قریب چلا گیا۔ اس پر شہزادے ارطغرل، جو کہ اس وقت اناطولیہ میں سلطان کی جانب سے سنجک بے تھا، اس نے اپنے پاس موجود فوج کے ساتھ قاضی برہان الدین پر حملہ کر دیا۔ یوں دونوں ترک قبائل کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ تقریباً 3 دن تک مسلسل جاری رہی، لیکن اس جنگ میں برہانیوں کے ہاتھوں عثمانی شہزادہ ارطغرل مارا گیا۔ اگرچہ اس معمولی سی فتح نے اناطولیہ میں قاضی برہان الدین کے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جب یہ خبر سلطان بایزید کو ملے گی تو وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسی لیے اس نے بایزید کے آنے سے پہلے اپنی فوجوں کو انقرہ اور دیگر عثمانی شہروں کی لوٹ مار کے لیے روانہ کیا۔ ان شہروں کو برہانی فوجوں نے لوٹ کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر یورپ میں جب ہنگری کے بادشاہ شہنشاہ سجمنڈ کو معلوم ہوا کہ بایزید جلدرم خود ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے فوراً اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور قلعے کو خالی کر کے ہنگیرین فوج واپس ہنگری چلی گئی۔ دیریں اثنا سلطان بایزید جلدرم کو یہ خبر ملی کہ اس کا بڑا بیٹا اور تخت کا وارث شہزادہ ارطغرل برہان الدین قبیلے کے سردار کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مزید برہانی فوجوں نے عثمانی قصبوں اور دیہاتوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا ہے۔ ان دونوں خبروں نے سلطان بایزید جلدرم کو انتہائی غمگین اور غصے میں کر دیا، اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے فوراً اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ جا پہنچے۔
لیکن یہاں اناطولیہ پہنچنے کے بعد سلطان کو معلوم ہوا کہ کارمان اور برہان قبیلے میں کسی اختلاف کی بنا پر ان کی آپس میں جنگ ہو گئی ہے۔ سلطان نے عقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام قبیلوں کو آپس میں لڑنے دیا اور وہ خود واپس قسطنطنیہ کی جانب متوجہ ہوئے، کیونکہ جو مطالبات اس نے سلطان کے مانے تھے وہ ان پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ مزید یہ کہ وہ فرانسیسیوں سے فوجی مدد لے کر اپنے شہر کا دفاع کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آخرکار 1395 عیسوی کو سلطان بایزید جلدرم نے استنبول کے دوسرے محاصرے کا حکم دیا۔ موسم گرما کے دوران جبکہ یہ محاصرہ جاری تھا تو سلطان بایزید جلدرم نے یونان کے ان شہروں پر حملہ کیا جو کہ رومیوں کی حمایت اور ان کی مدد کر رہے تھے۔ یونان کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب 1396 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان باقی فوج کے ساتھ محاصرے میں شامل ہوئے تو محاصرے کی شدت میں تیزی آ گئی۔ قریب تھا کہ رومی شہنشاہ عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنے شہر کے دروازے کھول دیتا کہ اسے خبر ملی کہ ایک بڑا صلیبی لشکر بلکان میں عثمانیوں کے خلاف پیش قدمی کر رہا ہے، جن میں ہولی رومن امپائر، سلطنت فرانس، انگلستان، ہنگری، کنگڈم آف پولینڈ، جمہوریہ وینس، جمہوریہ جینوا، کاسٹل، آراگون، کروشیا، ہاسپٹلرز اور بلغاریائی ان تمام عیسائی ریاستوں نے ایک نیا صلیبی اتحاد بناتے ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ بنو جاندار قبیلے کی فتح کے بعد اب اناطولیہ میں امن و امان قائم ہو چکا تھا، جبکہ 1394 عیسوی کے آخر میں سلطان بایزید جلدرم نے قسطنطنیہ کی ناکہ بندی بھی کر دی تھی۔ اس دوران سلطان بایزید نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس کی وجہ سے ان کے خلاف صلیبی اتحاد قائم ہوا۔ آٹومن امپائر کی آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان بایزید جلدرم کی ولاچیا کے ساتھ ہونے والی جنگوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کے بارے میں بھی جانیں گے، جس نے سلطان بایزید جلدرم کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے اس نے یورپ کی تمام سلطنتوں کو خطوط لکھے اور انہیں صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ جب سلطان بایزید جلدرم نے 1394 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس دوران ہنگری کا بادشاہ سجمنڈ قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اس نے ایک صلیبی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے یورپ کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور پوپ کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف ایک صلیبی جنگ کا آغاز کرے۔ جلد اس صلیبی اتحاد کی خبر عثمانی دارالحکومت ادرنے تک پہنچ گئی۔ سلطان بایزید نے اس محاصرے کے دوران بلکان میں عثمانی قلعوں کی تعمیر بدستور جاری رکھی، جبکہ اس دوران اناطولیہ سے بھی نئے ترک فوجیوں کی بھرتی تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ان تیاریوں کے باوجود بھی سلطان بایزید جلدرم غفلت میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس انتظار میں تھے کہ صلیبی لشکر ان کے دروازے پر دستک دے۔ وہ دشمن کی تلوار نکالنے سے پہلے ہی اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دینا چاہتے تھے۔ جب سلطان بایزید تخت نشین ہوئے تو تخت نشین ہونے کے صرف 5 سال کے اندر سلطان بایزید نے وہ فتوحات حاصل کر لی تھی جو ان سے پہلے کسی بھی عثمانی سلطان کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً تمام اناطولیہ فتح ہو چکا تھا، بلکان میں تمام دشمنوں کو زیر کر دیا گیا تھا اور اب قسطنطنیہ کا محاصرہ بدستور جاری تھا۔ اس حوالے سے سلطان بایزید جلدرم پہلے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا۔ اسی لیے سلطان بایزید نے یوں بیکار رہنے کی بجائے آنے والے صلیبی لشکر کے مقابلے کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنی شمالی سرحدوں کو صلیبی حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے سلطان نے 1394 عیسوی کے موسم خزاں میں ولاچیا کے خلاف ایک فوجی مہم شروع کی۔ 1394 عیسوی کے برساتی موسم میں سلطان بایزید نیکوپولس کے قریب سے انہوں نے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور عثمانی فوج نے ولاچیا کے دارالخلافہ آرگس پر قبضہ کرنے کے لیے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ عثمانی سلطان بایزید کا خیال تھا کہ اس برساتی موسم میں ولاچیا کے بادشاہ مرچا اول کے پاس عثمانی سلطان کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، لیکن سلطان کے ابتدائی حملوں کے جواب میں ولاچیا کے بادشاہ کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ آیا، اور جب سلطان بایزید نے جنگلی علاقوں کے اندرونی حصوں میں مارچ شروع کیا تو اس وقت انہیں مقامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان بایزید تو جانتے تھے کہ عثمانی فوج کے خلاف مقابلے کے لیے نہ تو ولاچیا کے پاس وسائل ہیں اور نہ ہی اتنی زیادہ فوجی طاقت،
یہ بات تھی تو درست، لیکن ولاچیہ کے بادشاہ نے یہاں میدان میں عثمانیوں کے خلاف لڑنے کے بجائے اس نے بایزید کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کیا، اور یوں جنگل میں پورے ایک ہفتے تک اس نے عثمانی حملہ آوروں کو ہٹ اینڈ رن ٹیکنیک کے مطابق اس نے عثمانی فوج کو ہراساں کیا۔ یوں ابتدائی بھاری نقصان اٹھانے کے بعد سلطان بایزید نے عثمانی فوج کو دریائے آرگیز کے قریب اپنا فوجی کیمپ بنانے کا حکم دیا۔ ولاچیہ کے بادشاہ نے صرف گوریلا وار پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے 10 اکتوبر 1394 عیسوی کی رات کو جب عثمانی سپاہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو اس نے اچانک گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ دشمن کا یہ حملہ بالکل غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ سلطان بایزید خود بھی میرچا کے اس حملے سے بے حد حیران ہوئے۔ ولاچین فوج کے اس اچانک حملے سے عثمانی بوکھلا اٹھے اور کئی بار تو خود عثمانی سلطان بایزید کی جان کو سخت ترین خطرہ لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ ساری رات عثمانیوں اور ولاچیوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی، اور اگلے دن کی صبح کو جب سلطان نے دیکھا کہ عثمانی فوج ایک نازک ترین صورتحال میں ہے اور ہزاروں عثمانی سپاہی اس حملے میں مارے جا چکے ہیں، تو سلطان بایزید نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور شکست کے بعد انہوں نے دریائے ڈانیوب کو عبور کیا اور وہ واپس عثمانی علاقوں میں چلے آئے۔ یہاں پہلی بار بایزید زلدرم، جنہیں دا تھنڈر بولٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو عیسائیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی۔ اس ابتدائی شکست کے باوجود سلطان بایزید نے 1395 عیسوی کے موسم بہار کے دوران انہوں نے ولاچیہ پر دوبارہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران ولاچیہ کے بادشاہ میرچا نے آنے والی صلیبی جنگ کے لیے اس نے ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کے ساتھ باضابطہ طور پر اتحاد کرنے کے لیے اس نے ٹرانسلوانیا کا سفر کیا۔ ادھر سلطان بایزید نے ولاچیہ پر حملے کے لیے بلقان میں موجود عیسائی باج گزاروں کو اپنی فوج کے ساتھ تارنووا میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور سوائے سربیا کے رئیس وک برینکووچ کے تمام نے عثمانی سلطان کے حکم پر اپنے فوجی دستوں کے ساتھ وہ سلطان بایزید کے پاس جمع ہو گئے۔ اس بار عثمانی سلطان بایزید نے ولاچیہ پر حملے کے لیے مغرب سے اپنے ایک باج گزار ملک وارڈن کے ذریعے سے حملہ کیا۔ اس پیش قدمی کے دوران ایک بار پھر ولاچیہ کی فوج نے گوریلا وار شروع کی۔ عثمانی فوج ولاچیہ کے دارالحکومت آرگیز کی جانب مارچ کر رہی تھی، لیکن شاید اب کی بار گوریلا مہم کے اثرات پہلے کی طرح نہ تھے، کیونکہ اب کی بار عثمانی اور ولاچین فوجوں نے آمنے سامنے ہونا تھا، اور اس کے لیے ولاچیہ کے بادشاہ میرچا نے ایک زبردست فوج تیار کی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ولاچیہ کے تمام علاقوں کے افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہتھیار جمع کریں اور مسلمان حملہ آوروں سے اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے اس عظیم مقصد میں شامل ہو جائیں۔ جب عثمانی فوج نے شمال کی جانب اپنا راستہ اختیار کیا تو سلطان نے راستے میں بہت سے قلعوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور وہ ولاچیہ کے دارالحکومت کے قریب ایک میدان میں میرچا اول کے سامنے نمودار ہوئے۔ لیکن اب کی بار بھی ولاچین بادشاہ میرچا نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ عثمانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے دارالحکومت کے جنوب میں دلدلی علاقوں میں اپنی فوج کو تعینات کر دیا تھا۔ جیسے ہی سلطان بایزید نے اپنی فوج کو میدان جنگ میں تعینات کیا تو سلطان کو اندازہ ہوا کہ یہ میدان عثمانیوں کے لیے کس قدر خطرناک ہے، کیونکہ دلدلی علاقہ ہونے کی وجہ سے سلطان کے گھڑ سوار دستے یہاں بالکل بیکار تھے۔ لیکن اب عثمانی فوجیں میدان جنگ میں ایک آخری مارکے کے لیے موجود تھیں۔ سلطان بایزید نے اپنے مرکزی پیدل دستے کو حملے کا حکم دیا اور ایک گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، اور تقریباً یہ جنگ ایک ہفتے تک جاری رہی۔ عثمانیوں کی سرتوڑ کوشش کے باوجود وہ ولاچیہ کے چند پیدل دستوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکے، بلکہ اس دوران عثمانی ولاچیہ کے تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے بے شمار عثمانی سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے۔ ایک موقع پر تو مزاحمت کرتے ہوئے 2 پیادہ دستے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے اتحادیوں کو بھی جنگ میں اترنے کا حکم دیا، اور عیسائی اتحادیوں نے سلطان کی طرف سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ لیکن میدان جنگ اب بھی پورے کا پورا ولاچین فوج کے حق میں تھا، کیونکہ ولاچین فوجوں نے اپنے بادشاہ کے حکم پر عثمانیوں کے لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے علاقوں میں خندقیں کھودنا شروع کر دی تھیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عثمانیوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں، اور یوں عثمانی فوج کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ عثمانی لاشیں روائن کے دلدلی علاقوں میں چاروں اطراف بکھری ہوئی تھیں۔
جبکہ اس سے بھی عجب بات یہ ہوئی کہ اس دوران سلطان بایزید کے یورپین جاگیردار جو کہ سلطان کے حکم پر اس جنگ میں آئے ہوئے تھے، ان میں سے 2 ولاچین فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ یوں اب سلطان بایزید نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس دلدلی علاقے میں دشمن کے ساتھ لڑنا بے وقوفی اور بے سود ہے، اس لیے مزید نقصانات سے بچنے کے لیے سلطان نے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور یوں ایک بار پھر ولاچیہ کے خلاف سلطان بایزید کی مہم ترک کر دی گئی، اور روائن کی جنگ میں عثمانیوں کو بری طرح شکست ہوئی، جبکہ ولاچین بادشاہ میرچا اول کو ایک شاندار فتح حاصل ہوئی تھی۔ تاہم روائن کی جنگ میں شکست کے بعد عثمانیوں کے لیے سب کچھ ختم نہیں ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد کے مہینوں میں ولاچین بادشاہ میرچا اول کی مقبولیت تیزی کے ساتھ کم ہوتی چلی گئی، کیونکہ عثمانیوں کے خلاف اس کی طویل جدوجہد نے ملکی وسائل کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اور اب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس دوران اس کے ایک اور درباری حریف ولید اول نے اسے معزول کر دیا، جبکہ میرچا اول ہنگری میں سجمنڈ کے پاس چلا گیا۔ ادھر ولاچیہ کے نئے حکمران ولید اول نے سلطان بایزید کی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے اس نے ولاچیہ کو صلیبی اتحاد سے الگ کرتے ہوئے سالانہ خراج سلطان بایزید کو دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ میدان جنگ میں سلطان بایزید ناکام رہے، لیکن سفارتکاری کے ذریعے انہوں نے ولاچیہ کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ اس بہترین حکمت عملی سے سلطان نے نہ صرف ولاچیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، بلکہ انہوں نے اپنی شمالی سرحد کو بھی محفوظ کر لیا تھا۔ اب عثمانی سلطان نے اپنی نظریں بلقان کی جانب پھیر لی تھی، کیونکہ سلطان صلیبی جنگ سے پہلے اس خطے میں موجود اپنے تمام دشمنوں کو کچلنا چاہتے تھے۔ یوں دریائے ڈینیوب کو عبور کرنے کے بعد عثمانی فوجوں نے سلطان بایزید کے حکم پر نیکوپولس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، جو کہ ابھی تک زار ایوان چشمان کے پاس تھا۔ سلطان مراد اول کے دور میں کئی عثمانی فوجوں نے اس قلعے کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تاہم اب کی بار عثمانیوں کے پاس محاصرے کے لیے زیادہ وسائل تھے، اور یوں کچھ ہی مزاحمت کے بعد نیکوپولس نے سلطان بایزید کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں بلغاریہ کا یہ اہم ترین قلعہ عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ محاصرے کے فوراً بعد بلغاریہ کے زار ایوان چشمان کو سلطان نے قید کر لیا، اور پھر بعد میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ ایوان چشمان کی سلطنت کو ختم کرنے کے بعد عثمانی سلطان نے اپنے سربیا کے علاقوں کی جنوب کی جانب پیش قدمی شروع کی، کیونکہ روائن کی جنگ میں مارے جانے والے 2 سربیائی حکمرانوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سلطان نے پہلے تو ان دونوں کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور اس کے بعد اب ووک برینکووچ کی باری تھی، جس نے روائن کی جنگ میں عثمانی سلطان کو فوج دینے سے نہ صرف انکار کیا، بلکہ وہ خود بھی سلطان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ جلد ووک برینکووچ کو شکست ہوئی، اور اسے سلطان بایزید کے حکم پر پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یوں عثمانی قید خانے میں 2 سال گزارنے کے بعد ووک برینکووچ قدرتی وجوہات کی بنا پر اس کی موت ہو گئی۔ یوں 1395 عیسوی کا سال سلطان بایزید جلدرم کے لیے کافی مہربان سال رہا، اور صلیبی جنگ کے شروع ہونے سے تقریباً 12 ماہ پہلے عیسائیوں نے دیکھا کہ عثمانی سلطان بایزید نے کس طرح بلقان میں اپنی طاقت کو مضبوط کیا، اور یوں اب عثمانی سلطان ڈینیوب عبور کرنے والے بڑے شہروں ورڈن، نیکوپولس اور سلسٹریا کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ولاچیہ نے صلیبی اتحاد سے خود کو الگ کرتے ہوئے وہ اب عثمانی اتحادی بن چکا تھا۔ تاہم ان فتوحات کے بعد اگلے سال یعنی کہ 1396 عیسوی کو سلطان بایزید کو اپنے سب سے بڑے دشمن کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ عثمانیوں کے یورپ میں بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف متحد ہو کر نکل پڑا تھا، یہاں تک کہ ان عیسائیوں نے آپسی اختلافات کو بھلا کر عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے قسم کھائی ہوئی تھی، اور یوں عثمانیوں اور صلیبیوں کے درمیان نائکوپولس کا معرکہ پیش آیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم عثمانیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی نائکوپولس کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے، سو آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کوسوو کی جنگ میں فتح کے بعد اب تک عثمانیوں کو اہل یورپ کے ساتھ اتنی بڑی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن 1396 عیسوی میں ہونے والی جنگ نائکوپولس قرون وسطیٰ کی مسیحی دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی اتحادی فوجوں میں سے ایک تھی، جس کا اصل مقصد عثمانیوں کو یورپ سے نکالنا اور ادھرنے پر صلیبی پرچم لہرانا تھا۔
کیونکہ بلکان میں عثمانیوں کی موجودگی اہل یورپ کے لیے شدید خطرہ تھا۔ آٹومن امپائر سیریز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ نائکوپولس کا احاطہ کریں گے، جب پورا اہل یورپ عثمانیوں کے خلاف متحد ہو کر ادھرنے کی طرف روانہ ہوا اور کیسے عثمانیوں نے آخری صلیبی جنگ کا سامنا کیا۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ کے یورپ میں سب سے بڑے دشمن ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے جب صلیبی جنگ کا اعلان کیا تو اس کے تقریباً ٹھیک 2 سال بعد شہنشاہ سجمنڈ صلیبی فوج کے ساتھ عثمانی سلطان بایزید جلدرم کی افواج کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ 1396 عیسوی کے موسم گرما کے آخر میں صلیبی فوج نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈا سے پیش قدمی شروع کی اور وہ ڈینیوب کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف مارچ کرنے لگا۔ یہ صلیبی لشکر اپنی شجاعت کے نشے میں اس قدر سرشار تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اگر آسمان بھی گرنے لگے تو وہ اپنے نیزوں کی نوک پر اس کو روک لیں گے۔ شہنشاہ سجمنڈ نے اپنی مملکت سے جس قدر فوج ممکن تھی اس نے جمع کی۔ ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے یہاں بلغاریہ پر حملہ کرنے سے پہلے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ اگر ولاچیا پر قبضہ کر لیا جائے تو اسے ایک تو عثمانیوں کے خلاف کھل کر جنگ لڑنے میں مدد ملے گی اور دوسرا اس کا عقب محفوظ ہو جائے گا، جبکہ تیسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ صلیبی لشکر کو ولاچیا کی جانب سے رسد اور کمک بھی ملتی رہے گی۔ صلیبیوں نے ممکنہ طور پر جنوب کی طرف بڑھنے اور قسطنطنیہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنوب کی طرف بڑھنے والے اہم سرحدی دستے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا صلیبی دستہ ولاچیا کے سابق شہنشاہ میرزا اول کی کمان میں شہنشاہ سجمنڈ نے ولاچیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ اس علاقے پر قبضہ کرنے سے سجمنڈ کو ڈینیوب کے شمالی کناروں پر مکمل کنٹرول مل جاتا، جو آنے والے دنوں میں عثمانیوں کے زیر کنٹرول بلغاریہ پر حملے کے لیے اہم کردار ادا کرتا۔ اس دوران جبکہ یورپ میں صلیبی لشکر عثمانی سرحد کے بالکل قریب تھا تو ادھر ایجین سی میں جینوا، وینس اور نائٹس ہاسپٹلرز کی طرف سے ان کے متحدہ صلیبی بحری بیڑے نے بحیرہ ایجین میں اپنی بحری کاروائیاں شروع کر دی تھیں، جس کے نتیجے میں یہاں ایجین سی میں عثمانی جہازوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبی بحری بیڑے نے باسفورس اور ڈارڈینل کو بھی صلیبی بحریہ سے بند کر دیا۔ یہاں سے صلیبی بحری بیڑا قسطنطنیہ کی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے اس نے اہل قسطنطنیہ کو رسد پہنچائی۔ یہاں سے یہ بحری بیڑا بحیرہ اسود سے ہوتا ہوا دریائے ڈینیوب میں چلا گیا تاکہ مرکزی صلیبی فوج کے ساتھ وہ مل سکے۔ ادھر مغرب میں شاہ سجمنڈ کے ماتحت مرکزی صلیبی فوج ساحلی قصبے اورشوا سے ہوتی ہوئی بایزید کی ایک باج گزار ریاست ورڈن میں داخل ہوئی۔ صلیبی لشکر کو دریائے ڈینیوب عبور کیے ہوئے تقریباً 8 دن ہو چکے تھے۔ یہاں 8 دن گزارنے کے بعد اس نے اپنے شہر کے دروازے صلیبی لشکر کے لیے کھول دیے، جس کے بعد صلیبی لشکر شہر میں داخل ہوا اور شہر میں موجود عثمانی سپاہ کا قتل عام کیا گیا۔ اس خونی واقعے کے بعد صلیبی فوج کے ایک حصے نے بلغاریہ میں پیش قدمی جاری رکھی، جبکہ مرکزی صلیبی فوج نے مقامی علاقوں میں اپنی جنگی کاروائیاں شروع رکھیں۔ ادھر ولاچیا کے دارالحکومت آرگیز میں میرزا اول نے صلیبی فوج کی مدد سے ولیڈ اول کو شکست دیتے ہوئے اس نے ولاچیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جبکہ ولیڈ اول شکست کے بعد اپنے خاندان اور مختصر سی فوج کے ساتھ وہ سلطان بایزید کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد صلیبی لشکر کے اتحادی میرزا اول نے دریائے ڈینیوب تک کے علاقوں تک صلیبی لشکر کو رسائی دے دی۔ تاہم ان فتوحات کے باوجود صلیبی فوج کے لیے یہ سب کچھ اتنا اہم نہیں تھا جس کا وہ ارادہ کر کے یورپ سے نکلے تھے۔ ورڈن کی فتح کے بعد شہنشاہ سجمنڈ کے صلیبی لشکر نے آنے والے دنوں میں یہاں کے دیہی علاقوں کو خوب لوٹا۔ یہاں سے صلیبی لشکر کوچ کرتا ہوا دریائے ڈینیوب کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب پیش قدمی کرتا گیا، جہاں وہ اوریا ہوو کے مضبوط قلعہ بند قصبے میں جا پہنچے۔ یہاں صلیبی لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے قصبے کی مسلمان آبادی نے یہ سوچا کہ اپنی جان کے بدلے عیسائیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ انہوں نے شہنشاہ سجمنڈ سے درخواست کی کہ ان کی جان کے بدلے وہ عیسائیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس شرط کی بنا پر شہنشاہ ہنگری نے مسلمانوں کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ تاہم مسلمانوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد صلیبی فوج کے فرانسیسی دستے نے اس کی شدید ترین مخالفت کی اور اس نے امن کی شرائط کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے مقامی عثمانی فوج، مشرقی آرتھوڈاکس عیسائیوں اور مسلمانوں سمیت ان تینوں کو قتل کر دیا۔
यहाँ से सलीबी फौज नाइकोपोलिस के मजबूत तरीन किले के पास जा पहुंची, जहां उस्मानी फौज की क़यादत ताकतवर तरीन उस्मानी कमांडर दोगान बे के पास थी। ये किला एक बुलंद तरीन मुकाम पर बनाया गया था, जो कि डैन्यूब के बिल्कुल किनारे पर था, और उस्मानियों के लिए वलाचिया जाने के लिए ये एक अहम तरीन मुकाम था। यूं सलीबी फौज ने सितंबर 1396 ईस्वी के शुरू के हफ्तों के दौरान नाइकोपोलिस के मजबूत तरीन किले का मुहासरा शुरू कर दिया। सलीबी फौज ने जान की अमान के बदले उस्मानी फौज को हथियार डालने की पेशकश की, लेकिन अब की बार उस्मानी समझ चुके थे, क्योंकि इन्होंने वर्डन और ओरिया हुवो के कस्बों में तुर्क सिपाह और मुसलमानों के कत्ल की खबरें सुन चुके थे। ये देखते हुए कि नाइकोपोलिस का उस्मानी दस्ता हथियार नहीं डालेगा, सलीबी फौज ने अगले चंद दिनों में मुहासरे में मजीद तेजी कर दी और इसने बारूदी सुरंगें भी बिछाईं, जबकि वलाचिया की जानिब से रसद और फौजी कुमक सलीबी बेड़े के जरिए दरियाए डैन्यूब तक पहुंचना शुरू हो गई। इस दौरान जबकि सलीबी लश्कर उस्मानी सरहद में दाखिल हो चुका था, इस वक्त सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी की जाती तौर पर निगरानी कर रहे थे। सुल्तान ने जब नाइकोपोलिस के किले के मुहासरे की खबर सुनी तो अब वो खुद बराह रास्त सलीबी फौज के मुकाबले के लिए कुस्तुनतुनिया से निकले, और इन्होंने एक तो अपनी फौज को जमा होने का हुक्म दिया, जबकि बल्कान में अपने इत्तेहादी स्टेफन लाजार को अपनी फौज के साथ प्लोवदेव में बुलाया। सुल्तान का मंसूबा ये था कि वो अपनी फौज को जमा करने के बाद बल्कान के पहाड़ों के पीछे सलीबी लश्कर के साथ मुकाबला करेगा। यहाँ इब्तिदाई तैयारियों के बाद सुल्तान बायजीद ने सितंबर के शुरू में कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी जारी रखने के लिए इसने एक छोटी सी फौज यहाँ छोड़ी, जबकि खुद सुल्तान 20,000 की मजबूत उस्मानी फौज के साथ सजमन की फौज के मुकाबले के लिए वो शुमाल की जानिब रवाना हुए। यहाँ अगर सुल्तान बायजीद की बात की जाए तो इन्हें फौज को जमा करने के लिए 6 हफ्ते, जबकि अदरने से दरियाए डैन्यूब तक का सफ़र करने में इन्हें मजीद 3 हफ्ते लगने थे। लेकिन ये सुल्तान बायजीद यल्दरम थे, जिन्हें बिजली के लक़ब से जाना जाता था। सुल्तान ने बर्क रफ्तारी के साथ अपने थंडरबोल्ट होने का सबूत देते हुए इन्होंने 9 हफ्तों का सफ़र सिर्फ 2 हफ्तों में तय किया, और जब सुल्तान सलीबी लश्कर के सामने पहुंचे तो सलीबियों के औसां ख़ता हो गए, क्योंकि वो सुल्तान बायजीद जल्दरम के यूं इस कदर जल्दी आ जाने की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे। 24 सितंबर को उस्मानी सुल्तान ने नाइकोपोलिस से कुछ किलोमीटर दूर जनूब में अपना जंगी कैंप नस्ब किया। यहाँ पहुँचने के बाद उस्मानी रवायात के मुताबिक सुल्तान बायजीद अपने घोड़े पर सवार होकर नाइकोपोलिस के किले के बाहर पहुँचे, और इन्होंने किले की दीवार पर खड़े उस्मानी कमांडर दोगान बे की हौसला अफजाई करते हुए इनसे वादा किया कि अगले 2 दिनों के अंदर अंदर सलीबी फौज के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब सलीबी लश्कर दोनों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ तो बायजीद जल्दरम की ताकतवर तरीन फौज थी, जबकि इनके सामने नाइकोपोलिस का मजबूत तरीन किला था, जहां पर उस्मानी फौज मौजूद थी। यूं 24 सितंबर की शाम को सलीबी फौज ने एक जंगी कौंसिल बुलाई ताकि अगले दिन उस्मानियों का मुकाबला किस तरह किया जाए। ताहम यहाँ हंगरी के बादशाह ने, जो कि उस्मानियों के साथ जंग लड़ने का तजुर्बा रखता था, इसने मशवरा दिया कि हरवल दस्ते के तौर पर ट्रांसल्वेनिया के मिर्जा अव्वल अपनी फौज के साथ सबसे आगे होंगे, क्योंकि इन्होंने चंद साल पहले सुल्तान बायजीद जल्दरम को 2 बार शिकस्त दी थी और वो उस्मानियों के साथ जंग लड़ने का तजर्बा रखते हैं। इनके पीछे यूरोप के इत्तेहादी दस्ते होंगे, जबकि सबसे आखिर पर हंगरी की बाकायदा फौज होगी। हंगरी के शहंशाह सजमन का ये मशवरा तो फौजी नुक्ते नज़र से बिल्कुल सही था, लेकिन जहां सलीबी कैंप के अंदर अंदरूनी तकसीम की वजह से सजमन की जंगी हिकमत अमली को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। यूरोप के फ्रांसीसी कमांडरों ने सजमन के इस मंसूबे को बिल्कुल भी पसंद न किया। फ्रांस के फिलिप ऑफ आर्टुइज ने यहाँ तक कह दिया कि हंगरी का बादशाह इस जंग में अपनी इज्जत और शान शौकत के लिए हमें जंग से दूर रखना चाहता है, ताकि वो हरवल दस्ते के तौर पर जंग में फतह हासिल करके सारा क्रेडिट खुद ले जाए। यूं सलीबी कैंप में कई घंटों की चीखों पुकार के बाद ये तय पाया कि फ्रांस के नाइट्स ही इस जंग की क़यादत करेंगे। 23 ज़िकाद 798 हिजरी मुताबिक 24 सितंबर 1396 ईस्वी की सुबह को उस्मानी और सलीबी फौजें जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थीं। सलीबी लश्कर के हरवल दस्ते के तौर पर यूरोप के इत्तेहादी दस्ते थे, जो कि फ्रांसीसी थे। इसके पीछे सलीबी पैदल नाइट्स थे, जबकि सबसे आखिर पर हंगरी के घुड़सवार दस्ते थे।
सलीबी लश्कर के बाएं जानिब मिर्जा अव्वल की पैदल फौज थी, जबकि सलीबी फौज के दाएं जानिब स्टेफन लाकफी की क़यादत में ट्रांसल्वेनियाई दस्ते मौजूद थे, जबकि नेकोपोलिस का मुहासरा जारी रखने के लिए नेकोपोलिस किले के बाहर एक छोटा सलीबी दस्ता भी मौजूद था। सलीबी फौज के बरक्स उस्मानी फौज अपनी कमान के ढांचे में कहीं ज्यादा मरकजियत रखती थी। उस्मानी फौज के हर अव्वल दस्ते के तौर पर उस्मानी अकंजी हल्के घुड़सवार दस्ते मौजूद थे, जिन्हें अजब कहा जाता था। इनके पीछे सुल्तान बायजीद की कैपिकुलू फौज खड़ी थी और इनके साथ यनीचरी दस्ते भी मौजूद थे। इनकी क़यादत खुद सुल्तान बायजीद और इनके वजीर जानदारली ज़ादा अली पाशा कर रहे थे। दरी असना उस्मानी फौज के दाएं बाजू पर तैमूरली सिपाही मौजूद थे, जिनकी क़यादत सुल्तान के बड़े बेटे सुलेमान सैलिबी कर रहे थे। उस्मानी फौज के बाएं बाजू पर अनातोलिया के भारी घुड़सवार दस्ते मौजूद थे, जिनकी क़यादत कारा तैमूर ताश पाशा कर रहे थे, जबकि आखिर में स्टेफन लाजार के सर्बियाई नाइट्स थे, जिनकी क़यादत इनके शहजादे स्टेफन लाजार यूक के पास थी। जंग शुरू होने से कई घंटे पहले शहंशाह सजमन ने एहतियाती तौर पर एक ऐसाई दस्ता नेकोपोलिस के जनूब में उस्मानियों की पोजीशन का पता लगाने के लिए भेजा, ताकि इन कैंप्स को तलाश किया जा सके जिन्हें बायजीद ने सलीबियों से छुपा रखा था। इस सूरत हाल की वजह से जंग मजीद 2 घंटे के लिए मौखर हो गई, जिससे फौज का हर अव्वल दस्ता जो कि फ्रांसीसी था, इसमें शदीद नाराजगी पैदा हो गई और ये इंतज़ार इनके लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर था। यहाँ सलीबी फौज के हर अव्वल दस्ते ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए इसके कमांडर फिलिप ऑफ आर्टुइज ने अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए कहा कि खुदा और सेनेट जॉर्ज के नाम पर आगे बढ़ो, तुम लोग आज मुझे एक बहादुर नाइट की तरह लड़ते हुए देखोगे। और इसने आम हमले का हुक्म दे दिया। हंगरी का बादशाह सजमन उस्मानियों के असूल जंग से बखूबी वाकिफ था। वो जानता था कि सबसे आगे बेकायदा और गैर मरतब दस्ते होते हैं जो दुश्मन के पहले हमले का जोर तोड़ने के लिए आगे रखे जाते हैं। असली और बाकायदा फौज इनके पीछे होती है। इसी बिना पर इसने फ्रांसीसी फौज को मशवरा दिया कि इन बेकायदा सवारों पर हमला करके अपनी कुव्वत को ज़ाया न करें। बाज़ फ्रांसीसी कमांडरों ने इस राय से इत्तेफाक किया, लेकिन दूसरों ने इस बदगुमानी की बिना पर कि सजमन पहले खुद हमला करना चाहता है, ये गवारा नहीं किया कि फ्रांसीसी दस्ते हंगरी की फौज से पीछे रहें, और इन्होंने इस मशवरे की मुखालफत की। शहंशाह ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इन्होंने इसकी एक ना सुनी और पूरी कुव्वत के साथ वो तुर्कों के मुकदमतुल जेश पर टूट पड़े और वो इस इब्तिदाई फतह के नशे में सरशार इतनी दूर निकल गए कि बाकी मानदा इत्तेहादी फौज से इनका ताल्लुक बिल्कुल मुनक़ते हो गया। इधर उस्मानी फौज के आगे एक खारदार जंगला लगा हुआ था और इसके पीछे पैदल उस्मानी सिपाही खड़े थे, जिनके पास कुल्हाड़ी, कमान और नेज़े थे। इन्होंने फ्रांसीसी नाइट्स का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो फ्रांसीसी घुड़सवारों का ज़्यादा देर मुकाबला न कर सके और 2 दस्ते देखते ही देखते फ्रांसीसियों के हाथों शहीद हो गए। इस पर सुल्तान बायजीद ने बर्क रफ्तारी के साथ अपने भारी घुड़सवार दस्तों को फ्रांसीसियों के मुकाबले के लिए रवाना किया, जबकि इसके अलावा इसने अपने यनीचरी दस्तों को भी इस हमले में शामिल किया ताकि वो मजबूती के साथ फ्रांसीसियों का मुकाबला कर सकें। इस दौरान जबकि फ्रांसीसी उस्मानियों के साथ जंग में मसरूफ़ थे, सलीबी फ़ौज का मरकज़ी लश्कर भी उस्मानियों के मुकाबले के लिए मैदान में कूद पड़ा। यहाँ 2 तरफा मुहाज का मुकाबला करने के लिए सुल्तान बायजीद ने अपनी बेहतरीन जंगी चाल चली। सुल्तान ने अपने बाकी मानदा तैमूरली सिपाही घुड़सवार और अपने अकंजी सिपाहियों को मरकज़ी लश्कर के मुकाबले के लिए रवाना किया और यूँ सजमन को एक बेहतरीन दिफाई लाइन का सामना करना पड़ा और सलीबियों को 2 मुहाजों पर जंग लड़ना पड़ी। इस दौरान सुल्तान ने एक और बेहतरीन जंगी चाल चलते हुए इन्होंने अपने कैपिकुलू सिपाही घुड़सवारों को फ्रांसीसियों पर अकब से हमले के लिए रवाना किया, जिन्होंने फ्रांसीसी नाइट्स के अकब पर अचानक हमला कर दिया, जिससे फ्रांसीसियों का भारी नुकसान हुआ क्योंकि वो अब बायजीद के बेहतरीन दस्तों के दोनों एतराफ से घिर चुके थे। इधर शहंशाह सजमन उस्मानी लश्कर के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ टकराया और इसका ये हमला शदीद तर था, लेकिन इसके बावजूद उस्मानी अपनी जगह पर डटे रहे और इन्होंने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। शाह सजमन की कोशिश थी कि वो किसी तरह उस्मानी सफ़ों को चीरता हुआ अपने फ्रांसीसी दस्तों के पास जा पहुंचे, लेकिन उस्मानी तुर्क भी अपनी जगह पर कायम रहे और इन्होंने सजमन की फ़ौज का डट कर मुकाबला किया।
اس دوران فرانسیسی فوج جو کہ صبح کی عثمانیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، اب سورج کی تپش نے اس کا برا حال کر دیا تھا، اور اس دن کے آخر میں جب شام شروع ہوئی تو فوج میں ایک خوف و ہراس پھیلنے لگا، شاید اس وجہ سے کہ دن گزر چکا تھا اور میدان جنگ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ اس دوران سجمنڈ کے دو اتحادیوں ولاچین اور ٹرانسلوینین دونوں نے میدان جنگ سے اپنے دستوں کے ساتھ پسپائی اختیار کی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے فرانس کے نائٹس جو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ عثمانیوں کو ختم کرنے کے لیے بے صبری کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تھے، ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران جبکہ نیکوپولس کی جنگ اپنے عروج پر تھی، سلطان نے اپنے اتحادی اسٹیفن کو حکم دیا کہ وہ ہنگری کی فوج پر حملہ کرے، جس کے بعد اسٹیفن اپنے گھڑسوار نائٹس کے ساتھ ہنگری کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ہنگیرین سپاہی سروی فوجوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ صلیبی فوج اپنی شکست کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا تھی، بہت سے صلیبی جنگجو ڈینیوب کے گہرے پانیوں میں ڈوب گئے، جبکہ ہنگری کا بادشاہ بڑی مشکل سے جان بچا کر زندہ بچ نکلا، کیونکہ اس نے اپنے ذاتی محافظوں کے ذریعے مقامی ماہی گیروں سے جہاز چھین کر اس میں سوار ہو کر وہ واپس ہنگری چلا گیا۔ یوں نیکوپولس کی جنگ اختتام عثمانیوں کی فتح پر ہوا۔ نیکوپولس کی جنگ میں فتح کے بعد سلطان بایزید نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس وقت اسے مقتول ترکوں کی تعداد کا اندازہ ہوا۔ نیز جب سلطان بایزید کو یہ معلوم ہوا کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے جن ترکوں نے مغلوب ہو کر جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، انہیں بھی عیسائیوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا، تو اس پر سلطان کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سلطان نے ارادہ کر لیا کہ ان کے خون کا بدلہ عیسائی قیدیوں سے وہ لے کر رہے گا۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کو سلطان نے تمام عیسائی قیدیوں کو، جن کی تعداد 10,000 تھی، اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کے قتل کا حکم دیا۔ قیدیوں میں کانٹ ڈینیورس بھی تھا۔ سلطان بایزید نے اسے قتل سے مستثنی قرار دیتے ہوئے اسے اجازت دی کہ قیدیوں میں سے 24 عیسائی شرفاء کو منتخب کر لے اور ان سب کی بھی جان بخشی کر دی۔ اس کے بعد قتل شروع ہوا، جو 4 بجے شام تک جاری رہا۔ جب ہزاروں قتل ہو چکے تو امرائے سلطنت کی درخواست پر بایزید نے جلادوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا، اور جو قیدی بچ گئے ان میں سے ایک خمس سلطان کا حصہ علیحدہ کرنے کے بعد بقیہ ان مسلمان سپاہیوں کو تقسیم کر دیے جنہوں نے ان کو جنگ میں گرفتار کیا تھا۔ کانٹ ڈینیورس اور اس کے 24 ساتھی 1 سال تک زیر حراست رہے، لیکن سلطان نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور جب ان کا زر فدیہ فرانس سے آ گیا تو انہیں وطن جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے جب یہ لوگ بایزید کے لطف و عنایت اور حسن سلوک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے جان کانٹ ڈینیورس کو مخاطب کر کے تاریخی الفاظ کہے کہ جان، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بڑا سردار اور ایک طاقتور ترین رئیس کا لڑکا ہے۔ تو نوجوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کے بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ میدان جنگ میں تیری پہلی کوشش کی ناکامی پر لوگ تجھے قابل الزام ٹھہرائیں اور تو اس شکست کو ختم کرنے اور اپنی شہرت کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھی کر کے میرے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے تیرے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ نہ تو اور نہ وہ کبھی میرے مقابلے میں ہتھیار اٹھائیں گے، لیکن نہیں، میں ایسے حلف کا مطالبہ نہ کروں گا، اور برخلاف اس کے میں خوش ہوں گا اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک اور فوج جمع کرے اور اسے لے کر یہاں آئے تو مجھے ہمیشہ میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا، کیونکہ میں ہمیشہ جنگی کارناموں نیز اپنی فتوحات کی توسیع کے لیے تیار اور خواہش مند رہتا ہوں۔ نیکوپولس کی فتح کے بعد آنے والے اگلے چند سالوں میں سلطان بایزید نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر اپنی ناکہ بندی مزید بڑھا دی، کیونکہ اب یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا کہ کوئی عیسائی یا پھر صلیبی لشکر قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آئے گا۔ دریائے ڈینیوب کے کنارے 1396 عیسوی میں ہونے والی جنگ نیکوپولس میں سلطان بایزید کے ہاتھوں یورپ کی متحدہ صلیبی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی، اور ہنگری کا بادشاہ سجمنڈ بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جان بچا کر زندہ واپس بھاگنے میں کامیاب ہوا۔
نیکوپولس کی جنگ میں فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ یورپ اور اسلامی دنیا میں ایک طاقتور ترین ریاست کے طور پر سامنے آئی۔ اس فتح کے بعد ہنگری اور ولاچیا اب سلطنت عثمانیہ کے نشانے پر تھے، کیونکہ اب آنے والے سالوں میں ان علاقوں کو عثمانی حملوں کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن اس دوران سلطان بایزید کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قسطنطنیہ تھا، کیونکہ سلطان بایزید جانتے تھے کہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے ہی وہ رومیوں کی حقیقی حکمران بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کی، کیونکہ نیکوپولس کی جنگ میں سلطان بایزید کو فتح تو حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جنگ میں انہیں کافی جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ہزاروں عثمانی سپاہی اس جنگ میں شہید ہوئے، اس لیے اب سلطان جلدرم نے نئے سپاہیوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ لیکن 1397 عیسوی کے اوائل میں بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے سے پہلے سلطان بایزید نے زار ایوان کی ریاست وڈین پر حملہ کیا، کیونکہ نیکوپولس کی جنگ کے دوران اس نے صلیبیوں کی مدد کی تھی۔ یہاں سلطان بایزید نے ایک مختصر سی فوجی مہم کے بعد وڈین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے بلغاریہ کے سابق زار کو جنگی قیدی بنانے کے بعد اسے بورسا میں قید کے دوران گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ورڈن کی فتح کے بعد تھنڈر بولٹ عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کی جانی پیش قدمی شروع کی، اور 1397 عیسوی کے آخر تک انہوں نے قسطنطنیہ کا سخت ترین محاصرہ شروع کر دیا تھا۔ اس محاصرے کے دوران سلطان بایزید کو فتح کا اس قدر یقین تھا کہ وہ اپنے امراء اور وزیروں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قسطنطنیہ میں موجود محلات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے وہیں پر فیصلہ کیا کہ کون سا محل کس کو دیا جائے گا۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان بایزید نے آخری صلیبی جنگ میں یورپیوں کو اس قدر ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا کہ سلطان کو کامل یقین تھا کہ اب کی بار قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کوئی بھی عیسائی لشکر نہیں آئے گا۔ سلطان نے اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ 10 سال کے لیے امن معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی بایزید قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے بایزید نے قسطنطنیہ میں اپنا ایک خاص سیلجی شہنشاہ کے پاس بھیجا کہ وہ تاج و تخت سے دستبردار ہو جائے، ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا۔ اس وقت وہاں کے باشندے رحم و کرم کے مستحق نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہلایا کہ قسطنطنیہ کے معاوضے میں شہنشاہ اپنے لیے کوئی دوسری حکومت پسند کر لے جو کہ اسے دے دی جائے گی۔ قسطنطنیہ کے باشندے سلطان بایزید کی طاقت اور قوت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن جان کو امید تھی کہ عیسائی حکومتیں قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے ضرور آئیں گی۔ اس لیے اس نے ایلجی کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ باوجود اس کے کہ ہم ضعیف و ناتواں ہیں، ہم خدا کے سوا کسی دوسری طاقت سے نہیں ڈرتے۔ وہی کمزور کی حفاظت کرتا ہے اور طاقتور کا غرور توڑتا ہے۔ سلطان کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ اس جواب کے بعد بایزید نے فوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا تھا۔ اسی محاصرے کے دوران مارشل بوسلیکا شہنشاہ کی مدد کے لیے فرانس سے یہاں آ پہنچا، جس کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ 3 سال کے لیے یورپ کے سفر پر روانہ ہوا تاکہ یورپ سے فوجی مدد حاصل کر سکے۔ لیکن ان 3 سالوں میں شہنشاہ کو یورپ سے کوئی خاص مدد نہ ملی اور شہنشاہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اب یوں تو شہنشاہ قسطنطنیہ یورپ سے خالی ہاتھ واپس آیا تھا، لیکن عثمانی سلطان بایزید کو قسطنطنیہ کے محاصرے سے پیچھے ہٹنے کی ایک بڑی وجہ جلد سامنے آ گئی۔ وہ بڑی وجہ اناطولیہ میں موجود برسوں پرانا عثمانی دشمن کارامان قبیلہ تھا۔ جب سلطان بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین علی نے تیسری بار عثمانیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس نے انقرہ تک کے علاقوں کو فتح کر کے اسے کارامان قبیلے میں شامل کر لیا، اور اس نے گرمیان قبیلے کے پرانے دارالحکومت سے ہوتے ہوئے اس نے سابق عثمانی دارالحکومت بورسا شہر کی جانی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ سلطان بایزید جلدرم کو جب کارامان قبیلے کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ سخت پریشان ہوئے، اور اب کی بار تھنڈر بولٹ نے کارامان قبیلے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے یورپ میں علاؤ الدین بے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو جمع کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد دونوں سردار بورسا شہر کے باہر میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اس جنگ میں کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین کو شکست ہوئی اور اسے قید کر لیا گیا۔ اب چونکہ علاؤ الدین 3 بار عثمانی سلطان کے خلاف بغاوت کر چکا تھا،
اور ہر بار بغاوت کرنے کے بعد اس نے معافی مانگ کر آئندہ بغاوت نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس لیے ہر بار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے پر سلطان بایزید نے کارمان قبیلے کے سردار علاؤ الدین کو پھانسی دے دی اور کارمان قبیلے کی زمینوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ کارمان قبیلے کی فتح کے بعد اب اگلا نشانہ اناطولیہ کا ایک اور ترک قبیلہ قاضی برہان الدین تھا، لیکن سلطان بایزید نے خود ذاتی طور پر برہان الدین قبیلے پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ 1398 عیسوی کے شروع میں اناطولیہ میں ہی موجود ایک اور ترک قبیلے آقیونلو اور قاضی برہان الدین کے درمیان کچھ تنازعات چل رہے تھے، جس کی بنا پر آقیونلو قبیلے نے قاضی برہان الدین کے قبیلے پر حملہ کرتے ہوئے سیواس کے مقام پر انہیں شکست دے کر جنگی قیدی بنا لیا اور اسی دوران قاضی برہان الدین کا گلا گھونٹ کر انہیں مار دیا گیا۔ قاضی برہان الدین کی موت کے بعد ان کے قبیلے میں سیاسی انتشار کے نتیجے میں یہاں کے معززین نے سلطان بایزید کی حاکمیت کو قبول کرنے کے بدلے میں انہوں نے آقیونلو کے خلاف عثمانی فوجوں کی مدد کی درخواست کی، جس پر سلطان بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان چیلیبی کی قیادت میں ایک مختصر فوج دے کر روانہ کیا اور سیواس کے مقام پر انہوں نے آقیونلو کو شکست دے کر قاضی برہان الدین کے قبیلے کو فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا اور یوں اناطولیہ کے مشہور ترین شہر جن میں سیواس اور کیسری عثمانی ڈومین میں شامل کر لیے گئے۔ سلطان بایزید کی ان فتوحات نے اسے اس خطے کی دو طاقتور ترین اسلامی سلطنتوں کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے جنوب میں مصر کی مملوک سلطنت تھی، جس کا ہمسایہ بنو رمضان اور بنو ذو القدر قبیلہ تھا۔ ایوبیوں کے زوال کے بعد مملوکوں نے مصر میں اپنی حکومت قائم کی اور جلد ہی اسلامی دنیا کے چند طاقتور ترین سلطنتوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان غازی اور ان کے بیٹے جبکہ وہ بھی بچپن میں ہی تھے، تو اس دوران مملوکوں نے مقدس سرزمین میں آخری صلیبی فوج کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناقابل شکست منگولوں کو عین جلود کی جنگ میں شکست دے کر اپنی طاقت کا سکہ جما دیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے دو مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ پر بھی مملوک سلطنت کی ہی حکومت تھی۔ 1399 عیسوی میں مملوک سلطنت کے سلطان برقوق کی موت کے بعد مملوکوں کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطان برقوق کی موت کے بعد ان کے 10 سالہ ناتجربہ کار بیٹے فراج کو تخت نشین کیا گیا۔ ادھر اس دوران عثمانی سلطان بایزید نے مملوک سلطان کی موت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1399 عیسوی کے موسم گرما کے دوران ٹورس پہاڑوں اور سلیشیا میں اپنی سرحدوں کو مزید وسعت دیتے ہوئے اس نے بنو رمضان اور بنو ذو القدر کے خلاف فوجی کاروائیاں شروع کی، جس کے بعد بنو ذو القدر نے شکست تسلیم کرتے ہوئے عثمانیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ یوں اب عثمانی سلطنت کی سرحدیں اس وقت کی دو طاقتور ترین سلطنتوں مملوک اور تیموری سلطنتوں کی سرحدوں سے جا ملی تھیں۔ اب تک 12 سال کی مدت حکومت میں جو مسلسل جنگوں پر مشتمل تھی، عثمانی سلطان بایزید یلدرم کو ہمیشہ کامیابی ملتی رہی۔ اس نے ایشیائے کوچک کے ایک بڑے حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور بازنطینی، سرویا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصوں کو عثمانی سلطنت کا باج گزار بنا لیا تھا۔ نائکوپولس کے میدان میں اس نے یورپ کی متحدہ اور بہترین فوجوں کو نہایت شرمناک ترین شکست دے کر صلیبی اتحاد کی قوت کو پاش پاش کر ڈالا تھا۔ اس وقت تک کسی جنگ میں بھی اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی، لیکن آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے، اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے تو سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ خود بایزید کا خاتمہ بھی قید کی حالت اور بے کسی کے عالم میں ہوا۔ اس تباہی اور بربادی کا سبب وہ آویزش تھی جو بایزید اور تیمور کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ آٹومن امپائر کی سلطان بایزید یلدرم کی اگلی یعنی کہ آخری ویڈیو میں ہم سلطان بایزید یلدرم اور تیموری سلطنت کے حکمران امیر تیمور کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ انقرہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو نیکوپولس کی جنگ میں فتح کے بعد سلطان بایزید یلدرم نے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ سلطان کو اب یقین تھا کہ یورپ میں سے کوئی بھی سلطنت قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اب نہیں آئے گی۔ سلطان بایزید کا یہ محاصرہ اپنے آخری مراحل میں تھا کہ انہیں اناطولیہ میں اپنے ایک باج گزار ترک قبیلے کارامان کی بغاوت کی خبر ملی
جہاں کرامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے بغاوت اختیار کرتے ہوئے انقرہ تک کے علاقے کو فتح کر لیا تھا، جس پر سلطان بایزید کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ واپس چلے آئے، جہاں 1397 عیسوی سے لے کر 1399 عیسوی کے درمیان تک انہوں نے کارامان، قاضی برہان الدین اور دیگر مختلف ترک قبائل پر حملہ کرتے ہوئے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے بعد بایزید نے مملوک سلطان برقوق کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بنو ذو القدر قبیلے جو کہ مملوک سلطنت کا حامی تھا اس پر حملہ کر کے اسے بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اناطولیہ میں ان ترک قبائل کی فتح نے جہاں عثمانی سلطان بایزید کو ایک عظیم فاتح بنا دیا تھا، وہیں اس فتح نے عثمانی سلطنت کی سرحدیں ایک طاقتور اور خطرناک ترین دشمن کی سرحدوں کے ساتھ ملا دی تھیں، اور اب مشرقی جانب ایک بہت بڑا خطرہ عثمانیوں کی دہلیز پر کھڑا تھا جو کہ امیر تیمور تھا۔ 9 اپریل 1336 عیسوی کو تیمور شہر سبز میں برلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس دوران ماوراء نہر اور آس پاس کے علاقوں پر منگول چغتائی خانیت کی حکمرانی تھی جو کہ اپنے زوال کے آخری مراحل میں تھی۔ اس دوران کازگان نامی شخص جو کہ برلاس قبیلے سے ہی تھا ایک طویل جد و جہد کے بعد سمرقند کا گورنر بنا۔ کازگان نے تیمور کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی فوج کا سالار بنا دیا اور تیمور نے اس کی فوج میں کامیابی کے ساتھ خدمات سر انجام دیں۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کازگان ایک حملے میں مار دیا گیا جس کی وجہ سے سمرقند کے آس پاس بدامنی پھیل گئی۔ سمرقند کے آس پاس فسادات کو ختم کرنے کے لیے چغتائی حکمران تغلق تیمور خان اپنی فوج کے ساتھ سمرقند آیا اور جہاں فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے بعد اس کی یہاں تیمور کے ساتھ ملاقات ہوئی، جہاں تیمور نے چغتائی خان کے ساتھ اپنا تعارف کروایا اور جلد اس نے چغتائی خان کا اعتماد جیت لیا اور تغلق تیمور نے اسے سمرقند کا گورنر بنا دیا۔ تیمور نے سمرقند میں اپنے پاؤں جمانے کے بعد اس نے چغتائی خانیت کو ختم کرتے ہوئے ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تیمور ایک نئے فاتح کی حیثیت سے ابھرا۔ یہیں سے امیر تیمور نے اپنی تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی اور بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے تیمور نے چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرتے ہوئے اس نے کاشغر، خوارزم، خراسان، ہرات، نیشا پور، ایران اور آذربائیجان تک کے علاقوں کو فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جبکہ تیمور ان فتوحات میں مصروف تھا تو ادھر مغرب میں عثمانی کوسوو اور نیکوپولس کی جنگوں میں عیسائیوں کے ساتھ یورپ میں نبرد آزما تھے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو تیمور بالکل اپنے جد امجد چنگیز خان کے نقش قدم پر قتل و غارت گری کرتا ہوا اس نے ایک عظیم تیموری سلطنت قائم کر لی تھی، اور اب تیموری سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ متصل تھیں۔ اس دوران عثمانی سلطان کے ظلم سے تنگ ترک سردار تیمور کے پاس چلے گئے تھے، کیونکہ گزشتہ 5-10 سالوں میں عثمانی سلطان بایزید نے اناطولیہ میں بہت سے ترک قبائل کی آزادی کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، اور ان سرداران کو یا تو قید کر دیا گیا تھا یا پھر زبردستی عثمانی فوج میں معاون کے طور پر انہیں شامل کیا گیا تھا۔ اور جب سمرقند سے ایک ترک فاتح تیمور اٹھا اور وہ علاقوں کو فتح کرتا ہوا عثمانی سلطنت کے بالکل پاس آ گیا، اور اناطولیہ کے بہت سے ایسے ترکمان سردار جو کہ بے گھر ہو گئے تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے سمرقند کے ترک فاتح تیمور کے پاس اس امید سے چلے گئے تھے کہ وہ عثمانی سلطان بایزید سے ان کا حق انہیں واپس لے کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب عراق اور آذربائیجان کے بہت سے قابل ذکر حکمران جو تیمور کے بے رحم حملوں سے بے گھر ہو گئے تھے انہوں نے عثمانی سلطان کے دربار میں پناہ لی۔ ان میں سے کچھ قابل ذکر خاندانوں میں جلائر خاندان کے سلطان احمد جلیر اور کارا قیونلو کے سلطان کارا یوسف شامل ہیں۔ یوں دونوں فاتحین کے سیاسی حریفوں کی میزبانی کی اس پالیسی کے نتیجے میں ادرنے اور سمرقند کے درمیان تعلقات تلخ ہونا شروع ہو گئے، اور 1400 عیسوی کے موسم بہار کے دوران عثمانیوں اور تیموریوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز شروع ہوا۔ جب تیمور آذربائیجان اور جارجیا میں ایک خون ریز فوجی مہم میں مصروف تھا تو سلطان بایزید نے سمرقند کے فاتح کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اس نے ارزنیک اور کیما کے قصبوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جگہ متحارن بے جو کہ ایک ترکمان سردار تھے انہوں نے بایزید کے خلاف تیمور کی حمایت کرتے ہوئے امیر تیمور کا ساتھ دیا تھا۔ اس حملے کے بعد متحارن بے تبریز میں امیر تیمور کے پاس چلے گئے
اب تیمور نے عثمانیوں کے اس حملے کا سخت ترین جواب دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی سال یعنی کہ 1400 عیسوی کے موسم خزاں کے دوران منگول فاتح تیمور نے مشرقی اناطولیہ میں اپنے طوفانی حملوں کا آغاز کیا اور اس نے ارزنیک اور کیما پر دوبارہ قبضہ کرتے ہوئے یہ علاقے متحرن بے کے حوالے کر دیے، اور اس کے علاوہ اس نے اناطولیہ میں عثمانیوں کے ایک علاقائی دارالحکومت سیواس کا محاصرہ بھی کر لیا۔ اس وقت عثمانی سلطان بایزید زلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ 803 ہجری بمطابق 1400 عیسوی میں امیر تیمور نے سیواس کا محاصرہ شروع کیا، جو کہ چند ہی سال پہلے عثمانیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھیں اور ترک دستے نے بایزید کے سب سے بڑے بیٹے ارطغرل کی سرکردگی میں اس کی حفاظت کے لیے ایسی جان کی بازی لگائی کہ شروع میں تیمور کی اتنی بڑی فوج کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس کا جواب محصورین کے پاس نہ تھا۔ تیمور نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دیں، اور اس درمیان اس نے شیطیروں کی تھنی لگا کر دیواروں کو گرنے سے روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئیں تو شیطیروں میں آگ لگا دی گئی اور تمام دیواریں دیکھتے ہی دیکھتے انہی سرنگوں میں بیٹھ گئیں۔ حملہ آوروں کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہ تھی اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے سیواس کے اس محافظ دستے سے دل کھول کر انتقام لیا اور ان میں سے 4000 آرمینیوں کو تو اس نے زندہ دفن کر دیا۔ ارطغرل اور بقیہ ترک سپاہیوں کو بھی تیمور نے نہ بخشا اور ان کے بھی قتل کا حکم جاری کیا۔ سیواس کی فتح کے بعد تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہوا اور اس نے کچھ ہی مہینوں کے اندر حلب، حما، بعلبک، حمص اور دمشق کو فتح کرتے ہوئے یہاں کے شہریوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ تاہم اس دوران جبکہ تیمور مملوک سرزمین کو فتح کرنے کے لیے دمشق میں موجود تھا تو اسے اناطولیہ سے عثمانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات ملی۔ 1401 عیسوی کے موسم گرما تک عثمانی افواج نے مشرقی اناطولیہ کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور یہاں سیواس اور کیما کے قبضے پر دوبارہ سلطان بایزید نے حملہ کر کے ان علاقوں کو واپس حاصل کر لیا۔ یوں یہاں سے دونوں فاتحین کے درمیان خط و کتابت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے ان دونوں فاتحین کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس خط و کتابت میں دونوں بادشاہوں نے ایک دوسرے پر اسلام کی بنیادی اصولوں سے انحراف، کفر اور بے وفائی کا الزام لگایا۔ تیمور نے سب سے پہلے بایزید کو خط بھیجا جس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ جلائڈ اور کارا کوئنلو کے حکمرانوں کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کرے، ورنہ تیمور اس پر اپنا غضب نازل کرے گا۔ بایزید نے جواب میں لکھا کہ یہاں منگول فاتح کے سامنے عراق، خراسان اور مملوکوں کی بے بس فوجیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں عثمانیوں کی طاقتور ترین فوجیں ہیں جو کہ تیمور کو ناکوں چنے چبوا سکتی ہیں۔ عثمانی سلطان بایزید نے تیمور کو یہ بھی لکھا کہ تیمور کی فوجی مہمات سے لاکھوں مسلمان شہری اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بایزید نے تیمور کو اس بات پر زور دیا کہ اسے مشرقی اناطولیہ میں اپنی حالیہ فتوحات کو فوری طور پر روک دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشتعال انگیز خطوط جن میں تیمور کا بایزید کو چیونٹی سے تشبیہ دینا اور بایزید کا تیمور کو لکھے گئے اپنے خط میں اپنا نام سنہری حروف کے ساتھ بڑا کر کے لکھنا اور تیمور کا نام سیاہ رنگ میں چھوٹے لفظوں میں لکھنا تیمور کو غضبناک کرتا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں بادشاہوں نے ایک دوسرے پر خود کو عظیم اسلامی حکمران ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوں اس خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بایزید نے امیر تیمور کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ 1401 عیسوی میں جلائڈ خاندان کے سلطان احمد نے عثمانی سلطان بایزید کی مدد سے بغداد میں اپنی حکومت کو بحال کیا، جس پر تیمور غضبناک ہوا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ بغداد جا پہنچا۔ اس نے سلطان احمد کی بغاوت کو دباتے ہوئے بغداد کے تمام انسانوں کو تہہ تیگ کرنے کا حکم دے دیا اور یہیں سے تیمور نے بایزید کے خلاف جنگی تیاریوں کا آغاز کیا۔ 1402 عیسوی کے موسم بہار کے دوران آذربائیجان میں اپنی فوج کو تعینات کرنے کے بعد تیمور نے باضابطہ طور پر عثمانیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا اعلان کیا اور مشرقی اناطولیہ کی طرف وہ اپنی فوجوں کے ساتھ مارچ کرنے لگا۔ اس ابتدائی حملے میں بغیر کسی مزاحمت کے کیما اور ارزنیک اور سیواس دوبارہ تیموری حکمرانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ جیسے ہی تیمور عثمانی علاقوں میں داخل ہوا
تو بایزید اپنے قسطنطنیہ کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس اپنی فوج کے ساتھ امیر تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے بورسا شہر جا پہنچا، جہاں اس نے بلقان اور اناطولیہ سے فوجوں کو جمع کیا۔ جب بایزید اپنی فوج کے ساتھ انقرہ پہنچا تو بایزید کے فوجی افسروں نے اسے مشورہ دیا کہ یہاں رک کر دفاعی پوزیشن کے طور پر تیمور کا انتظار کیا جائے اور یہیں اس کے ساتھ جنگ لڑی جائے، لیکن بایزید نے حقارت کے ساتھ اپنے فوجی افسروں کے اس مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر حملہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ سلطان بایزید نے انقرہ میں اپنی معمولی سی فوجی چھاونی قائم کی اور وہ تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس کی طرف مشرقی جانب بڑھنے لگا، جہاں چند دنوں کی پیش قدمی کے بعد اماسیہ کے قریب بایزید کا تیموری فوج کے ساتھ سامنا ہوا۔ یہ تیموری فوج کا ہرول دستہ تھا جسے بایزید نے کچل ڈالا۔ بایزید اسی خوش فہمی میں تھا کہ اس نے تیمور کو شکست دے دی ہے، لیکن جب حقیقت اس پر کھلی تو وہ بے حد پریشان ہوا، کیونکہ یہ تو تیمور کی ایک ابتدائی چال تھی۔ تیمور نے اپنے چند ایک دستوں کو بایزید کے مقابلے میں بھیج کر اس نے مغرب کی جانب ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ انقرہ جا پہنچا اور اس نے انقرہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب بایزید کو انقرہ کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے برق رفتاری کے ساتھ اناطولیہ کی شدید گرمی میں اپنی فوج کو واپس انقرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس خوفناک گرمی میں واپسی کے دوران ہزاروں عثمانی سپاہی گرمی کی شدت کی وجہ سے مارے گئے اور بالآخر تھکی ہاری عثمانی فوج انقرہ کے مضافات میں پہنچی، جہاں جولائی کے درمیان انہوں نے انقرہ کے قریب مضافات میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جنگ انقرہ میں سلطان بایزید کے پاس 60,000 کی مضبوط فوج تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں امیر تیمور کے پاس 90,000 کا ایک بڑا لشکر تھا۔ تیمور کے زیادہ تر سپاہی چغتائی منگولوں پر مشتمل تھے، جبکہ اس کے علاوہ اس کی فوج میں ایرانی پیادہ اور آرمینیائی بھی شامل تھے۔ تیمور خود لشکر کے مرکز کی کمان کر رہا تھا، جبکہ تیموری فوج کے دائیں جانب اس کا سب سے بڑا بیٹا میران شاہ کمانڈ کر رہا تھا۔ تیموری لشکر کے بائیں جانب تیمور کا سب سے چھوٹا بیٹا شاہ رخ موجود تھا۔ تیموری فوج کے آگے 32 جنگی ہاتھیوں کی ایک لمبی قطار تھی، جو کہ تیمور ہندوستان کی مہم میں انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ خوفناک ترین ہاتھی در حقیقت دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک زندہ قلعے کی مانند تھے۔ ادھر دوسری جانب عثمانی سلطان بایزید کی فوج بھی مختلف سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ عثمانی سلطان بایزید لشکر کے مرکز میں تھا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا اور سلطان کے 3 بیٹے شہزادہ عیسیٰ، موسیٰ اور شہزادہ مصطفیٰ مرکز کی کمان کر رہے تھے۔ ان کی حفاظت سلطان کے کیپیکولو گارڈ اور کئی ہزار جنیچری اور کیپیکولو گھڑ سوار سپاہی دستے کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں اور ہلکے عزب پیادہ دستے بھی اس میں شامل تھے۔ عثمانی لشکر کے بائیں جانب بایزید کا سب سے بڑا بیٹا سلیمان، جو کہ عثمانی سلطنت کا وارث بھی تھا، وہ کمانڈ کر رہا تھا۔ اس کے پاس بلقان اور اناطولیہ سے بھرتی کیے گئے سپاہی تھے اور اس کے علاوہ حال ہی میں کرائے پر بھرتی کیے گئے تتاریوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس شہزادے کے پاس موجود تھی۔ دری اسنا لشکر کے سب سے آخر میں یعنی کہ سلطان بایزید کی پشت پر سلطان بایزید کا بیٹا محمد کھڑا تھا، جس کے پاس کارا قیونلو ریاست کے گھڑسوار فوجی دستے موجود تھے، جبکہ آخر میں عثمانی فوج کے دائیں جانب کے دستوں کی کمانڈ کوسوو اور نائکوپولس کی جنگوں میں اپنی بہادری سے فتوحات حاصل کرنے والے بہادر کارا تیمورتاش پاشا کر رہے تھے۔ عثمانی پاشا کے ساتھ سلطان کے وفادار بہنوئی سرویا کے اسٹیفن لازار اپنے سروی نائٹس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جولائی کی صبح کو اسلامی دنیا کے 2 طاقتور ترین بادشاہوں کی فوجیں انقرہ میں ایک دوسرے کے سامنے جنگ کی حالت میں کھڑی تھیں۔ یہاں جنگ کے حوالے سے تاریخی روایات مختلف ہیں کہ کس نے سب سے پہلے حملہ کیا، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ لڑائی کی ابتدا عثمانی فوج کے بائیں پہلو نے کی، جس کے مقابلے کے لیے تیمور کا بیٹا میران شاہ اپنے گھڑسوار اور ہاتھیوں کے دستے کے ساتھ آگے بڑھا۔ یوں اس ابتدائی حملے میں عثمانی شہزادے سلیمان کے دستے سخت ترین دباؤ کا شکار ہو گئے، لیکن عثمانیوں نے یہاں پر جم کر تیموریوں کا مقابلہ کیا۔ اس دوران تیمور نے اپنے مرکزی لشکر کو حملے کا حکم دیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو سربوں پر حملے کا حکم دیا۔ تاہم عثمانی اتحادی اسٹیفن کے بھاری برکم نائٹس نے نہ صرف عثمانیوں کا دفاع کیا
بلکہ اس نے تیموریوں کے حملے کی سخت ترین مزاحمت کی، اور یہ مزاحمت اس قدر شدید تھی کہ شاہ رخ کے چند ایک گھڑسوار دستے مارے گئے۔ اس دوران بایزید نے اسٹیفن کو حکم دیا کہ وہ واپس دوبارہ عثمانی لشکر کے ساتھ آ کر متحد ہو جائے، جس پر اسٹیفن اپنے سربیائی نائٹس کے ساتھ واپس کارا تیمور تاش پاشا کے گھڑسوار دستوں کے پاس آ پہنچا۔ لیکن اس حکمت عملی کے دوران تیمور نے تازہ دم گھڑسوار دستے اسٹیفن کے مقابلے کے لیے بھیجے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران جبکہ دونوں طرف سے سپاہی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ تیمور نے اپنی ایک آخری چال چلی۔ تیمور نے کیا کچھ یوں کہ اس نے جنگ سے پہلے ہی ان تتاریوں کے ساتھ، جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے عثمانی لشکر میں شامل ہوئے تھے، ان کے ساتھ تیمور اپنے جاسوسوں کے ذریعے رابطے میں تھا۔ لہٰذا جب جنگ اپنے عروج پر تھی تو عثمانیوں کے بائیں جانب موجود تتاریوں نے اچانک بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے شہزادے سلیمان کے عقب پر حملہ کر دیا۔ اس پر سلطان بایزید کا بیٹا محمد، جو کہ ریزرو دستوں کی کمانڈ کر رہا تھا، اس نے کارا کیونلک سپاہیوں کے ساتھ ان تتاریوں پر حملہ کیا اور چند گھنٹوں کے اندر ان تمام باغی تتاریوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران عثمانی شہزادے سلیمان نے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یوں عثمانی فوج کے بائیں بازوں کے بھاگنے کی خبر جب عثمانی فوج میں پھیلی تو اس کے نتیجے میں ایک عام خوف و ہراس پھیل گیا، اور اس دوران تیموری گھڑسواروں کے تابڑتوڑ حملوں سے عظیم عثمانی کمانڈر کارا تیمور تاش پاشا شہید ہو گئے اور تیمور نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ لیکن اس دوران بھی سربیائی شہزادہ اسٹیفن وفاداری کے ساتھ بایزید کے ساتھ کھڑا رہا اور اس نے سلطان بایزید کو میدان جنگ سے فرار ہو جانے کا مشورہ دیا۔ تاہم بایزید نے اس مشورے کو ٹھکراتے ہوئے اپنے پیچھے موجود پہاڑی کی جانب پسپائی اختیار کی، جہاں وہ اپنے ینیچری سپاہیوں اور ذاتی محافظوں کے ساتھ آخری لمحے تک لڑنے کی تیاری کرنے لگا، جبکہ باقی عثمانی فوج میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس دوران شہزادہ محمد اور عیسیٰ دونوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب سلطان بایزید کے پاس صرف شہزادہ موسیٰ اور مصطفیٰ تھے۔ سلطان بایزید کے پاس 10,000 ینیچری میدان میں باقی رہ گئے تھے۔ اس مختصر فوج نے تتاریوں کے لشکر کے ساتھ جس حیرت انگیز شجاعت سے مقابلہ کیا، اس کی مثال خود ینیچری کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ لیکن آخرکار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور تتاریوں کی کثرت غالب ہو کر رہی۔ بایزید کے بعض افسروں نے لڑائی کی حالت دیکھ کر چند گھنٹے پہلے ہی اسے میدان جنگ چھوڑنے کی رائے دے دی تھی، لیکن اس نے اس مشورے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا۔ اب جب کہ وقت نکل چکا تھا، بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر محمود خان چغتائی نے تعاقب کر کے بایزید کو گرفتار کر لیا۔ آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب بایزید قیدی کی حیثیت سے دست بدستہ تیمور کے سامنے لایا گیا تو تیمور نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا، پھر اس کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگرچہ احوال عالم تمام تر اللہ تعالیٰ کے اراد و قدرت کے مطابق پیش آتے ہیں اور کسی دوسرے کو حقیقتاً کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہوتا، تاہم انصاف اور حق یہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ خود تمہاری لائی ہوئی ہے۔ تم نے بارہا اپنی حد سے باہر قدم رکھا اور بالآخر مجھے انتقام پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی چونکہ تم اس دیار میں کفار سے جہاد کر رہے تھے، میں نے بہت صبر کیا۔ ان حالات میں جو فرض ایک خیر اندیش مسلمان کا تھا اسے بجا لایا۔ میری خواہش تھی کہ اگر تم فرما برداری کی راہ اختیار کرو تو مال و لشکر کی جس قدر ضرورت تمہیں ہو اس سے تمہاری مدد کروں، تاکہ تم اطمینان اور قوت کے ساتھ جہاد میں مشغول رہ سکو اور دیار اسلام کے اطراف و اکناف سے ان کفار کا خاتمہ کر دو۔ لیکن تم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ سب جانتے ہیں کہ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور جو قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے تمہیں حاصل ہوتی تو اس وقت مجھ پر اور میرے لشکر پر کیا گزرتی۔ لیکن اس فتح کے شکرانے میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے مجھے حاصل ہوئی ہے، میں تمہیں اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ بھلائی کے سوا کچھ نہیں کروں گا۔ اپنے دل کو مطمئن رکھو۔ سلطان بایزید نے انفال کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے اسے خلعت شاہانہ پہنا کر مزید لطف و عنایت کی توقع دلائی۔
اس کی خواہش پر شہزادہ موسیٰ بھی جو قید میں تھا آزاد کر کے اس کے پاس بھیج دیا گیا، اور تیمور نے ان کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے قریب ایک عالی شان خیمہ نصب کروایا اور بعض ذالی مرتب امراء کو ان کی خدمت میں مأمور کیا۔ بورسا سے جب حرم سلطانی لایا گیا تو تیمور نے شہزادی ڈسپنا اور اس کی لڑکی کو بھی بایزید کے پاس بھجوا دیا، لیکن یہ تمام مراحم سلطان بایزید کے زخمی دل کے لیے نمک کا کام دے رہے تھے، اور شاہی خیمہ بھی اس کے لیے قید خانے سے کم نہ تھا۔ اپنی سابق عظمت کی یاد اسے کسی لمحے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اضطراب جہاں تک بڑھا کہ اس نے آخر کار بھاگنے کا عزم کر لیا، لیکن اس کی اس کوشش کی اطلاع تیمور کو مل گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی نگرانی سختی کے ساتھ کی جانے لگی۔ تتاری لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچ کرتا تو تیمور بایزید کو بھی اپنے ساتھ لیتا جاتا، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے بایزید ایک پالکی میں سفر کرتا تھا جس پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی کا کام تھا، جس کی بنا پر مشہور ہو گیا کہ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا ہے اور جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ اس پنجرے کو بھی لے جاتا ہے۔ بہرحال بایزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید و رسوائی کا اثر اس قدر پڑ چکا تھا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکا، اور صرف 8 مہینے بعد اس کی روح قفس عنصری اور قفس فولادی دونوں سے بیک وقت آزاد ہو گئی۔ تیمور کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آل عثمان کے اتنے جلیل القدر سلطان کی یہ عبرت انگیز موت ایک دردناک واقعہ تھا۔ تیمور نے موسیٰ کو آزاد کر کے بایزید کی لاش کو شاہانہ احترام کے ساتھ بورسا روانہ کیا، جہاں وہ سابق تاجدار عثمانی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خود تیمور بھی اس کے بعد 2 ہی سال زندہ رہا۔ جنگ انقرہ نے صرف بایزید کی زندگی کا خاتمہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیست و نابود ہو گئی ہے۔ تیمور نے ان تمام ترک امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، پھر ان ترک سرداروں کو واپس کر دیں، اور ایشیائے کوچک کا کوئی علاقہ آل عثمان کے ہاتھ میں باقی نہ رہا۔